وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ انشاءاللہ تعالی ہم جو ہیں وہ اپنی نماز آج سیرہ صحابیات ویسے ہونی تھی، لیکن جنہوں نے کنڈکٹ کرنی تھی وہاں پہ نیٹ ورک ایشو ہے، تو اس وجہ سے ہم اپنی نماز جو ہے وہ اس کو کنٹینیو کریں گے۔ نماز کو ہم نے دیکھ لیا تھا، دعائے استفتاح بھی ہم نے کر لی تھی الحمدللہ، اور باقی ساری دعائیں بھی اس کے ساتھ ہم نے الفاظ اس کے معنی اور اس کی جو روح تھی وہ ہم دیکھ رہے تھے کہ دعائے استفتاح کیا ہے، کہ ہم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اور ہم نے بہت ڈیٹیل میں دیکھ لیا تھا۔ وہ جو دعائے استفتاح ہے نا، میں نے جب نماز پڑھنی شروع کی تو مجھے وہ خشوع خضوع جو پیدا نہیں ہو رہا تھا، تو اس کے لیے سارے آپ بہت بہت حربے آزما رہے ہوتے ہیں، اور آپ جو ہے نا وہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا پوچھ لیں لوگوں سے کہ خشوع کیسے پیدا ہوگا، خضوع کیسے پیدا ہوگا، اور آپ کانسنٹریٹ کیسے کریں گے۔ یہ اللہ سے ملاقات ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے انہوں نے یہ فرض کری ہم پہ، تو ظاہر سی کوئی ورتھ یا ویلیو اور سگنیفیکنس تو ہے نا، تو آپ ڈفرینٹ لوگوں سے نا اس کے بارے میں پوچھ رہے ہوتے ہیں۔ تو پھر میں نے اس پہ تھوڑا سا غور و فکر کیا کہ میں قرآن کے تھرو دیکھتی ہوں یہ الفاظ جو ہیں قرآن کے تھرو جو ہیں وہ ہم سے کیا باتیں کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام جو ہے وہ صرف اور صرف قرآن ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے جو بھی بات کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، اور وہ ایک ہی جملہ ہوتا ہے، وہ ایک ہی سورہ ہوتی ہے، لیکن وہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے سعد کے ساتھ، وجیحہ کے ساتھ، ثنا کے ساتھ، اسما کے ساتھ اور سنبل کے ساتھ الگ الگ ٹائپ پہ اللہ تعالیٰ وہ سیم جملے سے ہمیں تسلی دے رہے ہوتے ہیں، ہم سے بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، اور ایک ہی سورہ ہوتی ہے۔ اور ہم جب شیئر کرتے ہیں اپنے ریفلیکشنز تو پتہ چلتا ہے کہ ایک سورہ ہے اور کوئی اس کو کس نظر سے دیکھ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ بات چیت ہے۔ اور وہ بات چیت کیا ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری سچویشن سمجھتے ہیں، ہمارا بیک گراؤنڈ سمجھتے ہیں، ہمارے حالات سمجھتے ہیں، اور ہمیں پھر انہی آیات کے تھرو تسلی دیتے ہیں اور ہمیں کچھ کرنے کو بتاتے ہیں، کچھ ایکشن پلان دے رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے میں کوئی بھی سورہ ہوتی ہے یا کوئی بھی ایسی چیز ہوتی ہے، ایون حدیث بھی جو ہوتی ہے، اس کو بھی میں کوشش کرتی ہوں کہ ہم قرآن سے اس کو ریلیٹ کریں۔ تو وہ ہم نے دیکھا تھا ڈیٹیل میں کافی، دعائے استفتاح بھی تھی، اور باقی جو دعائیں، ایک دعا تو ہمیں پتہ ہے، لیکن اس کے علاوہ بہت ساری اور دعائیں ہیں جو ہم نے دیکھی تھیں، وہ یوٹیوب پہ ریکارڈنگ ہے، آپ لوگ ضرور اس کو دیکھیے گا۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد دعائے استفتاح کے بعد ہم جو ہیں وہ شروع کرتے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پھر ہم تعوذ پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ پڑھ سکتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ سکتے ہیں۔ تو اب یہ جو پڑھنا ہے ہمارا وہ کس وجہ سے ہے، یعنی کہ نماز میں جو ہے نا ہم اللہ تعالیٰ سے جب کانورزیشن کر رہے ہوتے ہیں تو ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اب میں اور میرے اللہ تعالیٰ ہیں، اور ہم نے دیکھا تھا کہ سبحانک اللہم کی جو الفاظ ہی ہیں وہ ہیں یہی کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کی تعریف بیان کرتی ہوں۔ اب آپ کو کسی سیکنڈ ہینڈ طریقے سے یا کسی اور بندے سے آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ آپ پاک ہیں، میں خود آپ کے سامنے یہ بات کر رہی ہوں کہ سبحانک اللہم وبحمدک، آپ ہیں، اللہ تعالیٰ پاک ہیں۔ اور اس پاک کو بھی ہم نے دیکھ لیا تھا کہ وہ ویسے تو پاک ہے، لیکن اور ہم نے اس کو کیسے دیکھنا ہے، اس کے بعد یہ کہ وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اور اللہ تعالیٰ کو بار بار بتا رہے ہیں، بلکہ خود بتا رہے ہوتے ہیں اپنے آپ کو کہ میں اللہ تعالیٰ کو کیسے دیکھ رہی ہوں، اور بتائے تو الفاظ اللہ تعالیٰ نے خود ہی ہیں ہمیں۔ پھر ہم جو ہیں وہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ جو ہے وہ ہمارے لیے ایک ایسی سیفٹی ہے جس میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ اب جیسے کسی سے آپ نے پرسنل بات چیت کرنی ہو نا، تو کیا ہوتا ہے، کمرے میں ہم جا رہے ہوتے ہیں اور ہمیں کوئی بہت ایک جنرل بات ڈسکشن چل رہی ہوتی ہے، تو بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو ہمیں مسئلہ نہیں ہوتا ہے، لیکن اب ہمیں کوئی ان پرسن ایک کسی سے ملنا ہے، اور تو ہم کہتے ہیں، ویٹ کرتے ہیں کہ اچھا سب چلے جائیں گے پھر ہم بات کرتے ہیں، یا کوئی ہوتا ہے کمرے میں تو ہم کہتے ہیں کہ ایک منٹ ذرا باہر جانا، مجھے امی سے بات کرنی ہے، ایک منٹ باہر جانا، مجھے ذرا ان سے بات کرنی ہے۔ تو بالکل ایسے ہی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ اب شیطان جو ہے چونکہ وہ ڈسٹریکٹ کرے گا، اور وہ ایسا دشمن ہے جو کہ میرا ہے ہی نہیں خیر خواہ، تو مجھے اب کیا کرنا ہے کہ مجھے شیطان کو اپنے سے دور کرنا ہے، تاکہ میں اللہ تعالیٰ کو کانسنٹریٹ کر سکوں، کیونکہ بار بار وہ ڈسٹریکٹ کرے گا، بار بار جو ہے مجھے
اس تیس کے لیے آمادہ کرے گا کہ میں اللہ تعالیٰ کو کچھ اور سمجھنا شروع یا میرے ذہن میں اور بہت سارے وسوسے آنا شروع ہو جائیں، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے میں ان اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتی ہوں، میں اب اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ گئی ہوں، اور پناہ میں جب ہم آتے ہیں تو ہم سیف محسوس کرتے ہیں نا کہ ہم کمرے میں جب آتے ہیں تو ہمیں پتہ ہو کہ فار ایگزامپل دکان پہ جا رہے ہیں، کسی آفس میں جا رہے ہیں، سی ٹی وی کیمرے لگے بہت سارے لوگ ہو تو ہم انسیکیور فیل کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب ہم کمرے میں جاتے ہیں تو ہمیں پتہ ہوگا سامنے والا شخص جو ہے وہ میں اس کی پناہ میں آ گئی ہوں، تو بات کرنے میں تسلی ہوتی ہے کہ یہاں سے بات اب لیک نہیں ہوگی، یہاں سے بات جو ہے نا باہر نہیں نکلے گی، میں جو بھی بات کروں گی وہ میری بات سمجھیں گے، اور اگر میں غلط سمجھا دیں گے، لیکن میں یہاں پہ بہت سیکیور فیل بالکل نماز میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ میں پناہ میں آ رہی ہوں، اور کس کی پناہ میں آ رہی ہوں، تو سب سے پہلے تو شیطان ہے اس کی پناہ میں آ رہی ہوں، اس نے مجھے بہت لوگوں کے سامنے ایکسپوز کر دیا، اب میں برائیاں بھی کر رہی ہوں اور شو آف بھی کر رہی ہوں، تو مجھے آپ کی پناہ میں آنا ہے تاکہ میں تھوڑا سیکیور فیل کروں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور میں اب نماز کرنے لگی ہوں، آپ سے کنورزیشن میری شروع ہونے لگی ہے، تو اس کے لیے میں آپ کا ہی نام استعمال کرتی ہوں کہ ساتھ آپ کے نام کے، جو کہ آپ کون ہیں، الرحمن الرحیم، اور ہم سورہ رحمان کر رہے ہیں، تو اس میں ہم دیکھ رہے ہیں رحمان کو بہت بہت اینگل سے، جو کہ میرے خیال سے 1 یا 2% بھی نہیں ہوا ہے جو کہ ہم اب تک سمجھ پائے ہیں الرحمان کو، تو کوشش کرتے رہیں گے، ظاہر ہے بار بار کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں جو ہے نا اپنے بارے میں بتائیں گے کہ میں رحمان کیسے ہوں، اور بار بار ہم اسے روٹ ورڈس میں جائیں گے، بار بار ہم قرآن کے وہ الفاظ دیکھیں گے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے رحمان کا لفظ استعمال کیا ہے، اور کیا بات کر کے اللہ تعالیٰ رحمان کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، تو یہ ہماری نمازوں کو بیٹر کرے گا، جی بالکل بیٹر کرے گا۔ پھر ہم آ جاتے ہیں سورہ الفاتحہ میں، جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ کیا ہے، کمپلسری ہے، ٹھیک ہے، اس کے بغیر نماز ہے ہی نہیں، نماز ایکچولی ہے ہی سورہ الفاتحہ، باقی سب چیزیں تو اس کے ساتھ ہم نے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا اس کے لیے وہ کر دیے، ایک الفاتحہ کو بار بار پڑھوانے کے لیے، اس کو بار بار ہمارے لیے کہ ہم اس کو انڈرسٹینڈ کریں اور ہم وہ دیکھیں نماز میں کانشیس ہو کے کہ الفاتحہ کیا ہے، تو اس کے لیے باقی سب چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھی ہیں، رکوع رکھا ہے، سجدہ رکھا ہے، پھر کھڑے ہو، پھر الفاتحہ پڑھو، پھر 2-3 ایکشنز کرو تاکہ تم جو نا اٹھک بیٹھک کے تمہیں پتہ چل جائے کہ اب کیا میں بول رہا ہوں اور کیا بات کر رہا ہوں، اور اس کے ساتھ جو ہے نا ایک سورہ بھی ملا لو 2 رکعت میں، تاکہ جو ہے بات تمہیں سمجھ آ جائے کہ اب جو تم نے مجھ سے ہدایت مانگی ہے اور جو تم نے مجھ سے الفاتحہ میں دعا کی ہے تو اس کا جواب تمہیں ان آیات میں مل جائے گا۔ اب چونکہ ہمیں نماز بھی نہیں پتہ تھی پراپر، ہمیں الفاظ بھی نہیں پتہ تھے، میننگز بھی نہیں پتہ تھے، اس کے بعد الفاتحہ تو خیر بالکل بھی نہیں پتہ تھی، اب جا کے سمجھنا شروع ہوئے ہیں، اب جا کے اس کے بارے میں اور فکر کرنا شروع کیے، پھر اس کے بعد اب قرآن کے کچھ حصے ایسے ہیں جو کہ مجھے اور بھی سمجھ آنا شروع ہو گئے کہ چلو الناس سمجھ آنا شروع ہو گیا، الفلق سمجھ آنا شروع ہو گئے، تو پھر ہم کیا کریں گے کہ اب ہم تھوڑا سا غور و فکر اس پہ کریں گے کہ الفاتحہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو الفاتحہ میں سب سے بڑی بات تو یہ کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ جب الفاتحہ شروع ہوتی ہے تو آپ لوگ غور کریں کہ ایک سورہ ہے 7 آیتوں کی، چھوٹی سی سورہ ہے نا، اور 7 آیتیں ہیں اس کی، اس 7 آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا انٹروڈکشن دے رہے ہیں، اور کتنے نام اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ الفاتحہ میں اپنے سامنے کھول بھی لیتی ہوں تاکہ میرے سامنے ٹیکسٹ بھی ہو اللہ تعالیٰ کا لکھا ہوا کلام۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اب یہاں جو میں نے الفاتحہ ہے اس میں میں یہ دیکھوں گی کہ اللہ تعالیٰ کے کتنے نام استعمال ہوئے ہیں، 7 آیتوں کی سورہ میں اللہ تعالیٰ کے 5 نام استعمال ہوئے ہیں یہاں پہ، اللہ جو کہ الحمد للہ، ٹھیک ہے، تو اس میں ایک نام آ گیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، ایک نام جو اللہ تعالیٰ کا اپنا اس میں جلالی ہے، اللہ کا اصل نام ہے، اس کے بعد رب آ گیا دوسرا نام، پھر آ گیا الرحمن تیسرا نام، الرحیم چوتھا نام، اور پھر مالک 5واں نام۔ تو پہلی 3 آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں انٹروڈکشن اچھے سے دے دیا ہے، تو اچھے سے مطلب یہ ہے کہ پھر مجھے ان الفاظ کے میننگ بھی پتہ ہو، مجھے ان الفاظ کی روح بھی پتہ ہو کہ اللہ کا کیا مطلب ہے، تو مجھے آیت الکرسی پتہ ہو، کیونکہ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں یہ نام استعمال کر کے، یہ کوئی السمیع البصیر القدوس نہیں ہے، یہ اللہ کا نام ہے، اور اللہ کا نام اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود ہمیں بتاتے ہیں، جو کہ میں نے آپ کے سامنے دونوں ریفرنسز رکھے ہیں، یہ آپ لوگ لکھ لیجئے، اس پہ غور و فکر کریں کہ کیا کہہ رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بارے میں، کہ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، میں کون ہوں، میں زندہ ہوں اور میں قائم ہوں، تو زندہ ہونا کسی کا، الحی ہونا کسی کا، یہ کتنی بڑی ریلیف ہے ہمارے لیے، کیونکہ یہ پتہ ہے کہ امی کبھی بھی جا سکتی ہیں، ابو کبھی بھی جا سکتے ہیں، صحت ذرا سی خراب ہوتی ہے، دل کیسا پریشان ہوتا ہے کہ اچھا ابو چلے جائیں گے تو میرا کیا ہوگا،
اگر کسی کی شادی نہیں ہوئی بھی تو وہ لڑکی کتنی پریشان ہوگی، لڑکے تو پھر بھی مینج کر لیتے ہیں، اگر لڑکیاں بھی ہوں تو وہ ان کے بارے میں کیا فکر ہوتی ہے کہ اچھا ابو ہی تو تھے جو سب سنبھال رہے تھے، جو کھانا پینے کا دیکھ رہے تھے انتظام، اور سب بل جمع کراتے تھے، یہ کراتے تھے، اور امی بھی نہیں ہوں گی تو امی کا نہ ہونا، یہ سوچ ہی بھی آ جانا کہ امی نہیں ہوں گی تو کیسے ہوگا اور گھر کیسے چلے گا، اور امی ہر چیز ہینڈل کر لیتی تھیں اور خاندان کو سب لے کے چلتی تھیں، ہمیں تو پتہ نہیں چلتا تھا چیزیں کیسے مینج ہو رہی ہیں۔ اب یہ چونکہ جب میں چھوٹی تھی اور جب میں الفاتحہ اور اللہ آیت الکرسی کے بارے میں جب میں پڑھتی تھی، لیکن جب میرے اپنے پیرنٹس کی ڈیتھ ہوئی تو مجھے اندازہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا الحی ہونا کتنا، میں نے اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھے کتنی بڑی ڈھارس دی ہے۔ مجھے جب وہ سمجھ آیا نا کہ یہ مجھے فکر نہیں ہے کہ میرا شوہر یا میرے بچے یا میرا بھائی یا میری بہن یا میرا کوئی بھی رشتہ دار جو ہے وہ دنیا سے چلا جائے گا تو میں ہر وقت خالی ہاتھ ہوں، بس مجھے کچھ دھڑکا لگا ہوا ہے کہ کبھی بھی کوئی جا سکتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا الحی ہونا، القیوم ہونا، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، کہ بس یہ بھی فکر ہونا کہ اچھا میں اس وقت جاگ رہی ہوں، مجھے نیند نہیں آ رہی، مگر ساتھ میں بچے سو رہے ہیں، بہن بھائی سو رہے ہیں یا اور لوگ سو رہے ہیں، تو مطلب میں اب اکیلی ہوں اس ٹائم پہ، اب صبح اٹھیں گے تو بات ہوگی، اب یہ لوگ نیند پوری کریں گے تو اپنا کوئی مسئلہ ان کو بتاؤں گی، یا میں پریشان رہی ہوں، یا مجھے رات کو تکلیف ہوئی ہے، پاؤں میں درد تھا، سر میں درد تھا، اور کسی کو نیند سے اٹھا نہیں سکتے ہیں۔ تو صرف اللہ کو سمجھنا ہو تو آیت الکرسی اور اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات، یہ جو سورہ نور میں اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں انٹروڈکشن ہمیں دے رہے ہیں، اس کو آپ لوگ خود پڑھیں، ٹھیک ہے، اس پہ غور و فکر کریں، یا ان شاء اللہ تعالیٰ ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس کو اور تھوڑا سا ڈیٹیل میں ضرور دیکھیں۔ پھر ہم یہاں پہ آتے ہیں کہ رب، اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، رب کو اگر ہم دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ رب کیا ہوتا ہے، اور پھر العالمین کا رب ہے وہ صرف میرا رب نہیں ہے، تو ایک بڑا پرسپیکٹیو اور ایک بڑا اینگل سمجھ آتا ہے۔ پھر الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اور پھر پوری الفاتحہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تک اللہ کی پہچان نہیں، ہر چیز آؤٹ آف پرسپیکٹیو ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پہلی 3 آیات میں اپنے بارے میں بتا دیا کہ یہ 5 ایٹریبیوٹس میرے، یا 5 میری صفات تمہیں کم از کم دا منیمم یو شوڈ نو اباؤٹ می از یہ 5 صفات، تاکہ تم جب نماز میں کھڑے ہو تو تمہیں پتہ چل جائے کہ تم جس لیے بھی کھڑے ہو، جس مسئلے کے لیے بھی کھڑے ہو، اور مقصد کیا ہے تمہارا، نماز پڑھنے کا تمہیں مقصد سمجھ آ جائے۔ جب ہمیں پتہ ہوگا کہ آفس میں گئے ہیں اور ہمیں فار ایگزامپل جو ورکنگ ہوتی ہیں خواتین یا مرد، یا شادیاں ہوتی ہیں اور ہم سسرال میں جب جاتے ہیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اچھا یہ جو ہے نا یہ امی ہیں، یہ ابو ہیں، اور یہ نند ہیں، اور یہ جیٹھ ہیں، اور یہ جٹھانی ہیں، اور یہ نندوئی ہیں، مطلب بہت سارے رشتے ہمیں پتہ چل رہے ہوتے ہیں نا کسی نئی جگہ پہ۔ اور پھر یہ کہ آفس میں جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اچھا یہ جو ہے نا باس ہیں، اور یہ ان کو مینیج کر رہے ہیں، یہ ان کے مینیجر ہیں، یہ پی آر ہیں، اور یہ HR ڈپارٹمنٹ سے ہیں، تو ہمیں ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ دکھائے جاتے ہیں۔ ہمیں کچھ عرصے میں اندازہ ہوتا ہے کہ کس کی کیا پوزیشن ہے، تو صرف نام کا جان لینا یا رشتوں کا جان لینا کافی نہیں، بلکہ ان کی پوزیشن، ان کی اتھارٹی کا جاننا بھی ضروری ہے، کہ اس گھر میں ہو سکتا ہے کہ بڑا بھائی ہو کوئی لیکن اس کی اتھارٹی نہ ہو، بڑی بہن کی اتھارٹی ہو سکتی ہے، یا پھر یہ کہ کوئی چھوٹا بھائی ہے اس کی زیادہ اتھارٹی ہے، یا پھر یہ کہ کوئی پھپھو ہیں جو ساتھ والی گلی میں رہتی ہیں اور وہ آ کے جو ہے نا ہر چیز میں عمل دخل کرتی ہیں۔ تو جب اتھارٹی سمجھ آ جاتی ہے نا تو مینیج کرنا آسان ہو جاتا ہے، پھر آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اچھا مجھے اب جو ہے نا چیزوں کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، مجھے اب کس کو توجہ دینی ہے۔ اب ایک ہو سکتا ہے چھوٹی نند اور اس کی کوئی ویلیو نہ ہو گھر میں، یا کوئی دیور ہو اس کی بالکل بھی ویلیو نہ ہو اور کوئی سنتا نہ ہو، یا باس ہو اور باس جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ اپنے PR کو امپورٹنس دے رہا ہو، وہ کوئی ایک ایسا ورکر ہو جو اس کا رشتہ دار ہو اس کو بہت امپورٹنس دیتا ہو اور اس کے بیس پہ وہ چلتا ہو، تو پھر انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب مجھے جو ہے نا اس یہاں پہ رہنے کے لیے کیا کام کرنے۔ تو بالکل اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں بتاتے ہیں کہ یہ 5 ایٹریبیوٹ میرے ایسے تھے کہ اگر تمہیں سمجھ آ جاتے جو کہ کیا تھے، رب، اللہ کا سمجھ آ جانا بہت ضروری تھا، تمہارا رب سمجھ آ جانا ضروری تھا کہ رب کیا ہے، تو پھر رب کا اپوزٹ جو ہے وہ عبد ہوتا ہے، تو پھر تمہیں اپنا عبد ہونا سمجھ آ جاتا۔ پھر یہاں پہ الرحمن اور الرحیم یہ ایٹریبیوٹ اللہ تعالیٰ کا سمجھ آ جاتا، اور یہ الرحمن جو میں آپ سے بولا کہ پھر پورے قرآن میں آپ ڈھونڈیں گے کہ الرحمن کہاں کہاں اللہ تعالیٰ نے کس کس صورتوں میں کن کن آیات میں اپنے آپ کو مینشن کیے، کون سی ایسی آیات ہیں کہ عذاب کی آیات ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو رحمان وہاں پہ بتا رہے ہیں، تو پتہ چلے گا کہ پھر رحمان کو کیسے دیکھنا ہے۔ پھر الرحیم کو دیکھیں گے کہ اللہ مومنوں پہ رحیم ہے، تو یہ کیا ایک خاص ایٹریبیوٹ ہے اللہ تعالیٰ کا جو اللہ تعالیٰ مومنوں کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اور مومنوں کی کیا کوالٹیز ہوتی ہیں۔ تو جب آپ یہ سب چیزوں پہ غور و فکر کریں گے تو پھر آپ کو الفاتحہ سمجھ آئے گی، پھر آپ کو وہ قیام جو ہے نا اپنا سمجھ آنا شروع ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیوں مجھے 5 دفعہ کھڑا کیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ میں کیا ہوں، الحمدللہ رب العالمین۔ ایک انسان جب کھڑا ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے، اور یہ دعا بائی دی وے اللہ تعالیٰ نے خود ہمیں سکھائی ہے
یہ ایسی نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو کہ چلو ہم یہ پڑھتے ہیں الفاتحہ، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود دعا سکھائی ہے۔ اور ہم کتنا خوش ہوتے ہیں نا کسی کو کچھ سکھا دیں، تو بچوں کو بھی ہم سکھاتے ہیں تو کہتے ہیں دیکھو دیکھو ہم نے اس کو سکھایا ہے، ذرا بیٹا سناؤ یہ، تو اب کتنا ہمیں اچھا فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ، اور سب کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ پتہ ہے میں نے اس کو یہ سکھایا ہے، اور ایک اچیومنٹ بھی فیل ہو رہی ہوتی ہے، اور پھر یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ دیکھو میں نے اچھی چیز سکھائی ہوتی ہے، اور وہ بچہ اس یا کوئی بڑا بھی اس چیز کو سیکھ کے فائدے اٹھا رہا ہو، تو ایک اچیومنٹ فیل ہوتی ہے۔ تو بالکل ایسے ہی ہے کہ جب ہم، اور خاص طور پہ کسی کو سکھا بھی دیں، جیسے میں کسی کو ریسیپی بتاؤں کھانے کی، یا میں آپ لوگوں سے کوئی ریسیپی پوچھوں، آپ مجھے بتائیں، میں ویسے ہی کھانا بناؤں، تو آپ کہیں ارے واہ دیکھا میں نے سکھایا تھا۔ تو یہ جو سب چیزیں ہیں، یہ کیا ہیں کہ یہ سب کو بتانا کہ دیکھو میں نے اس کو یہ سکھایا ہے، تو سوچیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ سورہ فاتحہ ہمیں سکھا دی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس چیز کو پسند کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں کہ میں نے ان لوگوں کو یہ فاتحہ سکھائی، اور یہ ہر نماز میں کھڑے ہو کے نماز یہ پڑھتے ہیں۔ تو اس کا مقصد سمجھ آنا بہت ضروری ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے اس فاتحہ میں ہم سے کیا ریکوائرمنٹ کر رہے ہیں، کیونکہ وہ خوش ہو رہے ہیں۔ میری ہر نماز میں، ہر پہلی رکعت میں جب میں الفاتحہ بولتی ہوں تو وہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ دیکھا میں نے اس کو یہ سکھائی ہے، اور اس نے بھی آگے اپنے بچے کو سکھا دیے، 7 سال سے پہلے بچوں کو اس نے الفاتحہ سکھا دی ہے، پھر ہم وہ آگے بچوں کو سکھا رہے ہوتے ہیں، پوری کی پوری ٹرین جو ہے وہ، اور چین جو ہے وہ چلے چلے جا رہی ہے۔ تو ہم یہاں پہ کیا دیکھیں گے کہ 5 دفعہ اللہ تعالیٰ اس کا ہمیں ریمائنڈر بھی دے رہے ہیں نا، اور پہلا حصہ اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں؟ پہلا حصہ اللہ تعالیٰ ہمیں بالکل جو 3 آیات ہیں، چونکہ ہم نے بہت دفعہ ڈیٹیل میں کر لیا، تو اب چونکہ نماز کا ٹاپک ہے تو اور بھی چیزیں ہیں، اس لیے بالکل جلدی جلدی سے گو تھرو کریں گے کہ پہلا حصہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ میں کون ہوں، اپنے بارے میں انٹروڈکشن دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسرے حصے میں ہمیں کہا جا رہا ہے کہ اب تم بولو۔ پہلے حصے میں کیا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں۔ اب دوسرا حصہ جو ہے اس میں جو آپ اگر اس کے الفاظ دیکھیں کہ میں اللہ تعالیٰ آپ کی عبادت کرتی ہوں، یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے عبادت کی آپ کی، نہیں، میں عبادت کرتی ہوں آپ کی۔ اب یہ ڈائریکٹ کنورسیشن اللہ تعالیٰ سے شروع ہو گئی، تو یہ کنورسیشن میری اللہ تعالیٰ سے اب شروع ہو گئی، اب میں یہاں پہ بات کر رہی ہوں، اور کیا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، میں آپ کی عبادت کرتی ہوں اور آپ سے مدد چاہتی ہوں۔ تو یہ پہلا حصہ اور دوسرا حصہ، جیسے کوئی آپ کو پوری طرح گائیڈ کرے تو کانفیڈنس ہائی ہو جاتا ہے نا ہمارا، کہ اچھا بیٹا میں تمہیں یہ بولوں گی، تم نے مجھے یہ بولنا ہے، اب میں تمہیں یہ جب کہوں گی نا تو تم نے میرے ساتھ ایسے بات کرنی ہے۔ تو یہ ہمیں لگتا ہے کہ ہاں اب صحیح ہے، امی نے اگر بتا دیا ہے، کسی نے بتا دیا، فار ایگزامپل ٹیچر ہیں، انہوں نے بتا دیا کہ اچھا آپ کلاس میں انٹر ہوئی ہیں اور بات چیت چل رہی ہے، تو ٹیچر کہہ رہی نہیں بیٹا ایسے نہیں، جب میں بتا دوں گی نا آپ لوگوں نے ہاتھ کھڑے کرنے ہیں، اور پھر آپ نے، میں جب جس کو پوائنٹ آؤٹ کروں گی وہ بچہ کھڑا ہو جائے، یا پھر یہ کہ اچھا ٹھیک ہے جب میں آپ سے بولوں تو آپ نے جیسے ہی میں ایسے اشارہ کروں تو فوراً جلدی سے بولنا ہے، تو ہمیں نا وہ کانفیڈنس آتا ہے کہ ہاں اب ٹیچر نے بول دیا۔ ورنہ اگر ٹیچر نہیں بتائیں گی اور ہر بات میں ڈانٹتی رہیں گی کہ تم نے ایسے کیوں بولا، تم نے ایسے کیوں بولا، تو بچے نا پریشان اور کنفیوز رہیں گے کہ ہم بولیں کہ نہ بولیں، ٹیچر نے سوال تو کیا ہے لیکن اب ہم کیسے بتائیں، کون بتائے گا؟ تو جب ٹیچر بول دیں گی کہ میں خود یا تو پوائنٹ آؤٹ کروں گی، یا یہ کہ ہم رو وائز چلیں گے، یا ہم سیکوینس وائز چلیں گے، الفابیٹیکل آرڈر میں چلیں گے اٹینڈنس کے اکارڈنگلی، یا پھر یہ کہ ہینڈ ریز کرو اور میں جس کو بھی پوائنٹ آؤٹ کروں، تو اس کے بتانے سے کیا ہوتا ہے کہ بچوں میں وہ کانفیڈنس آ جاتا ہے۔ بالکل یہاں پہ وہ کانفیڈنس ہمیں اللہ تعالیٰ سکھاتے ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ سے بات کیا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ نے خود بتا دی ہے کہ میں یہ کہوں گا تم نے یہ کہنا ہے نا۔ اور یہ کلام صرف اللہ تعالیٰ نہیں کر رہے ہیں بلکہ میں بھی کر رہی ہوں۔ اب یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اور میں نے ایک رٹے ہوئے طوطے کی طرح رٹے ہوئے الفاظ جو ہیں وہ میں نے کہہ دیے، بلکہ یہ ایک پوری کنورسیشن ہے کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اور پھر اب میں یہاں پہ کیا کہہ رہی ہوں، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اب میری یہاں پہ بات چیت شروع ہو گئی ہے، اور میں نے کیا مانگا ہے وہ انشاءاللہ اس پہ دیکھتے ہیں۔ الحمد جو ہے الحمدللہ رب العالمین کو ہم دیکھیں گے کہ یہاں پہ الحمد کا مطلب ہے شکر پلس تعریف پلس نیت، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ہم چونکہ نماز کے پرسپیکٹیو سے دیکھ رہے ہیں، ہم تفسیر کے پرسپیکٹیو سے نہیں دیکھ رہے ہیں، تو نماز کے اکارڈنگلی ہم یہاں پہ دیکھیں گے کہ کیسے سوچیں کہ ہم نماز میں کھڑے ہوئے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں، ہم یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اور ہم یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی تعریف بھی کر رہے ہیں، اور ہم یہاں پہ ہماری نیت بھی جو ہے کاؤنٹ ہو رہی ہے۔ کیسے کاؤنٹ ہو رہی ہے؟ کیونکہ جب میں کسی کو بھی کہہ رہی ہوں کہ ہاں آپ نے بہت اچھا کھانا بنایا ہے، یا آپ نے بڑا اچھا یہ کام کیے، تو اگر وہ دل سے نکل رہا ہے تو تینوں چیزیں کاؤنٹ ہوں گی، اور اگر صرف یہ کہ ہاں بس ٹھیک ہے منہ دیکھے کی بات ہے، یا سامنے کوئی کھڑا ہوا ہے بس اس کو میں نے اپریشیٹ کرنا ہے بلا، تو وہ الفاظ جو ہیں مطلب دل کی نیت نہ بھی وہ جانتا ہو، دل کی کیفیت نہ بھی جانتا ہو، تب بھی وہ سمجھ جائے گا کہ بس یہ الفاظ برائے الفاظ ہی تھے، کہ بار بار کہیں گے نہیں نہیں تم سچ بتاؤ، بس تم مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یو آر پریٹینڈنگ، یا تم فیک کر رہی ہو، یا تم جو نا ایسی بول رہی ہو، تم کہتے نہیں نہیں میں صحیح کہہ رہی ہوں، تم نے اچھا کام کیا ہے، نہیں نہیں مجھے ایسا لگ رہا ہے تمہاری ٹون سے، تو سامنے والا سمجھ جاتا ہے۔ تو جو اللہ دلوں میں بستا ہے، جو اللہ میرے وسوسوں کو جان لیتا ہے، جو اللہ میرے دماغ کی جو سوچے پڑھ لیتا ہے، اس کو نہیں پتا کہ میری نیت کیا ہے۔ میں یہاں پہ کہ الحمدللہ رب العالمین کس
سے کہہ رہی ہوں، تو میں جیسے آپ سے کہوں کہ آپ کا بچہ بہت پیارا ہے نا، تو یہ ہوتا ہے تعریف کرنا، اس میں شکر کوئی نہیں ہے۔ اب شکر کس بات کا کروں کہ آپ کا بچہ بہت پیارا ہے، یہ ہو گئی تعریف، تو شکر نہیں ہے اس میں، ہے نا۔ تو اب دوسری چیز کیا ہے کہ شوہر کو بولوں یا اپنی امی کو بولوں یا اپنے کسی بہن کو بولوں کہ آپ بہت اچھے لگ رہے ہیں یا بہت اچھا کام کرتے ہیں، یا ٹیچر کو ہم بولیں کہ آپ بہت نائس ہیں، تو یہ صرف تعریف ہو گئی۔ اس کا مطلب ہے تھینک یو، بہت بہت شکریہ، یہ مطلب ہوتا ہے اس کا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں صرف اور صرف تعریف ہے۔ دنیا میں ہم الگ الگ کر دیتے ہیں معاملہ کہ ہم کسی کو صرف تھینک یو بول دیتے ہیں، یا کسی کو ہم شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں، کسی کو ہم صرف کہہ رہے ہوتے ہیں آپ اچھی لگ رہی ہیں، کسی کو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے جو ہے نا اچھا لگ کے میری آنکھیں ٹھنڈی کر دی، آپ نے مجھے آنر کیا کیونکہ آپ اتنی اچھی لگ رہی ہیں، آپ نے میرے لیے خاص تیاری کی۔ دونوں کیفیات جو ہیں ہم دنیا میں یہ کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ، تعریف بھی اور شکر الگ الگ بھی کر رہے ہوتے ہیں، یا پھر ان کو کومبو بھی بنا دیتے ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تعریف کے ساتھ شکر رکھ دیا ہے ہمارے لیے کمپلسری۔ کیسے رکھ دیا ہے کہ ہم جب نماز میں کھڑے ہوں تو ہم یہ نہ صرف کہیں کہ اللہ تعالیٰ سب تعریفیں آپ کی، کیونکہ ترجمے میں ہم یہی پڑھ رہے ہوتے ہیں سب تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے تمام جہانوں کو پیدا کیا، یہ پڑھتے آئے نا ترجمہ۔ جبکہ یہاں پہ کیا ہے کہ بس امپریس نہیں ہونا ہے، تھوڑا انٹلیکچولی کرٹیکلی چیزوں کو دیکھنا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا ہے کہ مدح للہ ثناء للہ، میں اللہ تعالیٰ کی مدح بیان کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ میں آپ کی ثنا بیان کرتی ہوں، یہ بہت شیلو معاملہ ہے۔ یا عمرے پہ ہم جب جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک، ہے نا، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تو یہاں پہ ان الحمد جو ہے وہ حمد کی اس میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم آپ کی حمد بیان کرتے ہیں۔ الحمدللہ میں جو ہے ہم یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ یہ ایک کمپلیٹ تعریف ہے کہ الحمدللہ آپ کی جو ہے وہ تعریف بنتی ہی بنتی ہے، نحمدہ میں اور نحمدہ میں کہ میں ہوں تو میں تعریف کر رہی ہوں آپ کی، الحمدللہ میں ضروری نہیں ہے کہ میں اگر ہوں تو ہی آپ کی تعریف ہوگی یا آپ کا شکر ادا کیا جائے گا۔ تو یہ الفاظ کو بہت غور سے یاد رکھیے گا کہ جب ہم حج پہ جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہم آئے ہیں یہاں پہ، اب ہم نحمدہ ہم تعریف کر رہے ہیں، لبیک اللہم لبیک، اور پھر ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اور اس کے علاوہ ہم جب خطبہ کا شروع کر رہے ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں نحمدہ، کیسے دیکھیں گے کہ نحمدہ کو کیسے دیکھیں گے، ہم تعریف کرتے ہیں آپ کی۔ ہم اگر مر جائیں تو تعریف بند ہو جائے گی اللہ تعالیٰ کی؟ نہیں، یہ گروپ بھی ختم اگر ہو جائے تب بھی اللہ کی تعریف جاری ہی ساری رہے گی، پوری دنیا بھی ختم ہو جائے تب بھی تعریف رہے گی، کیونکہ فرشتے تعریف کر رہے ہیں، تسبیحات کر رہے ہیں، سب مخلوقات تعریف کر رہی ہیں۔ تو کیا اللہ ایسا ہے کہ اس کی تعریف کی جائے؟ کیا میں نماز میں کھڑی ہوتی ہوں تو الحمدللہ رب العالمین ایسی ورتھ ہے اللہ تعالیٰ کی، ایسی سگنیفیکنس ہے، اتنی ویلیو ہے اللہ تعالیٰ کی کہ میں پھر اللہ کی تعریف کروں؟ دل سے کرتے ہیں ہم الحمدللہ، اللہ کی تعریف پلس شکر۔ الحمد الرحمن نہیں ہے، الحمد الوہاب نہیں ہے، ورنہ کیا تھا کہ ایک دو صفت کی تعریف ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، اس کے ساتھ اللہ کا ذو انتقام ہونا، اللہ کا واحد ہونا، اللہ کا صمد ہونا سب آ جاتا ہے۔ اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ اب سب ناموں کے ساتھ ہے، ذی الجلال والاکرام، پورے کے پورے نام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو ہم سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کیا ہے ہمارے لیے۔ تو پھر ہم الحمدللہ رب العالمین کہ اللہ تعالیٰ آپ کا سزا دینے کا بھی شکریہ، آپ کا نعمتیں دینے کا بھی شکریہ، نعمتیں لے لینے کا بھی شکریہ۔ اگر مجھ سے کوئی نعمت لے لی تو آپ کا شکریہ، مجھے تو نہیں پتا تھا اس میں کیا شرط تھا میرے لیے، مجھے تو نہیں پتا تھا، مجھے جو بیماری آ گئی اس کا بھی شکریہ، مجھے تو نہیں پتا تھا میرے باڈی میں ایسے کون سے کیمیکلز تھے کہ اس کے لیے یہ ضروری تھا کہ مجھے بخار ہوتا اور وہ برن کرتی، میری باڈی میں اتنی ہیٹ پیدا ہوتی اور وہ میرے سارے جو باڈی کے بیکٹیریاز تھے یا کوئی بھی ایسی چیز تھی جو کہ میری باڈی کے لیے اچھی نہیں تھی، وہ بخار جو تھا اس نے اس کو ختم کر دیا۔ ورنہ اگر بخار تو سمٹم ہوتا ہے نا کسی بھی چیز کا، تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ اچھا بخار ہوا، اس کا مطلب ہے کہ اندر کوئی نہ کوئی گڑبڑ چل رہی ہے باڈی کی، پھر ڈاکٹر یا تو 2 دن میں 1 دن میں ختم ہو جاتا ہے، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے کوئی بیماری آئی تھی، سمٹم ہوا، اس کا مطلب تھا باڈی کو ریسٹ دو، یا کوئی پیناڈول کھا لو، پیراسیٹامول کھا لو، اور پھر اگر وہ بخار نہیں جو ہے وہ ختم ہو رہا تو پھر ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ارے آپ کو تو یہ بیماری ہو گئی ہے، آپ کا بخار جو ہے وہ یہ نہیں ہے صرف بخار ہے بلکہ آپ کو تو یہ، تو پھر کتنا شکر ادا کرتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ بخار بھی نہ ہوتا تو کیسے جاتے ڈاکٹر کے پاس، کیسے جا کے چیک اپ پر آتے، کیسے پتہ چلتا؟ کیونکہ جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ جب کبھی لوگوں کو بتاتا ہے نا کہ ارے آپ کا تو لاسٹ اسٹیج ہے، یا آپ کا جو ہے نا اب تو سرجری ہوگی، اگر آپ 2 مہینے پہلے آ جاتے، 3 مہینے پہلے آ جاتے، اور یہ بہت سارے کیسز ہوتے ہیں، مجھے تو بہت سارے کیسز سے پتہ چلتے ہیں، پھر اس میں لوگ بتاتے ہیں کہ ڈاکٹر نے کہا کہ آپ تھوڑا عرصہ پہلے بھی اگر آ جاتے تو اس کا جو تھا ٹریٹ کر سکتے تھے ہم، یہ ٹریٹیبل تھا، لیکن آپ تھوڑا سا لیٹ آئے ہیں
تو آپ نے جو ہے وہ ایون یہ کہ ابھی ویکسین جو ہم یہ فلو شاٹس لگواتے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ ہوتا ہے کہ ونٹر آنے جب دسمبر میں جیسے سردیاں آتی ہیں نا تو کہا جاتا ہے کہ سپٹمبر میں آپ کو فلو شاٹس لگانے ہیں. یہ نہیں ہے کہ سردیاں آ گئی ہیں تو آپ کو اس وقت چلے جائیں. تو میری دوست مجھے بتا رہی تھی کہ میں دسمبر میں ہی چلی گئی کہ مجھے مطلب میرے بچوں کو بہت زیادہ فلو ہو رہا ہے اور نزلہ ہو رہا ہے تو اس کے فلو شاٹس ہم لگوا دیتے ہیں. تو انہوں نے کہا یہ ابھی تھوڑی لگتے ہیں, ابھی آپ لگا بھی دیں گے تو اس کا اثر 2 مہینے تک بعد ہوتا ہے, یا آپ کی ویکسین کے اندر باڈی میں جاتا ہے اور وہ اس طریقے سے جو اس کی باڈی میں اس کے انزائمز بنتے ہیں اور جو بھی وہ کام کر رہا ہوتا ہے باڈی میں تو اس اینٹی باڈیز بنا رہا ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ کو اب نیکسٹ ٹائم جب آپ آئیں تو آپ سپٹمبر میں آئیے گا, تو آپ کو دسمبر میں جب سردیاں آئیں گی تو یہ فلو شاٹ جو ہیں یہ کام کریں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کام ہمیں پہلے سے پتہ چل جاتا ہے تو اس کا تو بخار ہونا کوئی برائی چیز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود حدیث ہے کہ بخار کو برا مت کہو, یہ تمہارے گناہ جھاڑ دیتا ہے. تو وہ گناہ ایسے تھوڑی جھڑتے ہیں کہ وہ صرف ہمارے ویسے گناہ ہوتے ہیں, اندر تک کی باڈی جو ہے فزیکل بھی ہمیں ہیل کر رہا ہوتا ہے. تو بہرحال الحمد للہ رب العالمین کو ہم کیسے دیکھیں گے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا نام اتنا امپورٹنٹ ہے, اتنا ویلیویبل ہے کہ الحمد للہ رب العالمین نہ صرف یہ کہ میں اس کی تعریف کر رہی ہوں بلکہ میں شکر بھی ادا کر رہی ہوں. کس لیے کہ آپ جو ہیں وہ رب العالمین ہیں, رب ہیں تمام جہانوں کے, صرف میرے رب نہیں ہیں. تو اس لیے میں یہ کیوں بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ ایسے کام کرنا چاہیے تھا آپ کو, ابو کو یہ کر دیتے, امی ایسے کر دیتی, نہ میری امی لیتے نہ میرے ابو لیتے, میرے شوہر کو ایسا بنا دیتے, مجھے سسرال میں الگ رکھتے اور مجھے یہ والی ساس نہ ملتی, یا مجھے باس ایسا نہ ملتا, یا سڑک میں اللہ تعالیٰ ایسا ہوتا کہ کل میں گاڑی جا رہی تھی تو ایکسیڈنٹ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ وہ دن نہ آتا, وہ لمحے نہ آتے. ہم کیوں بتائیں اللہ تعالیٰ کو الحمد للہ رب العالمین, کیونکہ آپ صرف میرے ہی اللہ نہیں ہیں, آپ نے مجھے ہی میرے رب نہیں ہیں بلکہ العالمین کے رب ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ سورج کب نکلے گا, چاند کب نکلے گا, بارش کب ہونی ہے, کتنی بارش ہونی ہے, زمین کتنی ہلانی ہے, زلزلے کتنے آنے. تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ آپ پلان کر رہے ہیں. تو آپ کا صرف یہ کہ رب العالمین ہونا اس کا بھی بہت شکریہ کہ آپ کو ہر چیز پتہ ہے. آپ صرف مجھے جانتے ہو, جیسے ہم ابو امی ہمیں صرف جانتے ہیں نا, پھر ہم کو بتاتے ہیں آپ کو نہیں پتا فلاں شخص ایسا ہے فلاں شخص ایسا ہے, تو وہ بھی جتنا ہم بتا رہے ہوتے ہیں اتنا وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں. پھر وہ کوئی غلط ڈیسیجن لیتے ہیں, ہم کہتے ہیں نہیں آپ صحیح سمجھے نہیں ہیں, آپ کو سمجھ نہیں آئی ہے ہم آپ کو کیا بتانا چاہ رہے تھے, آپ نے نا زیادہ ایکسٹریم لیول پہ جا کے نا معاملہ کر لیا ان کے ساتھ. تو یہ اتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کا رب العالمین ہونا, رب العالمین ہونا, کہ وہ صرف مجھے ہی نہیں پال رہا بلکہ وہ تمام جہانوں کو پال رہے. تو اب ہم یہ چونکہ نام کے ورد اور وظیفوں سے سمجھتے ہیں کہ کام ہو جاتا ہے. الحمد پڑھ لیا 10 دفعہ, رازق پڑھ لیا, باسط پڑھ لیا, اور ایک صفت پکڑ پکڑ کے ہم جو کام اللہ تعالیٰ سے کروا رہے ہوتے ہیں نا, یا ودود, اللہ تعالیٰ محبت آ جائے دلوں میں, اور یا رزاق اور رزق آ جائے, تو یہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا. الحمد للہ رب العالمین ہمیں بتاتا ہے کہ رب ہی یہی کیٹیگری ہے کہ رب ہمیشہ رب رہے گا, چاہے میں بندہ بنوں یا نہ بنوں. ٹھیک ہے, جیسے ہم باس کو کہتے ہیں نا باس آپ تو بس باس ہی ہیں, تو اس کا مطلب ہوتا ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے باس ہوتے ہیں, ہم سے کوئی سینئر ہوتا ہے, پھر ہمیں ہماری پروموشن ہو جاتی ہے, اور ہمارے جو سینئر ہوتے ہیں شاید وہ کبھی کبھی جونیئر بن جاتے ہیں. ایسا ہوتا ہے اکثر کبھی, ٹیچر اگر کوئی ہے یا کوئی جاب ایسی ہے کسی انسان کی کہ کوئی انسان جاب کرتا ہے, وہ کسی سبجیکٹ ٹیچر ہوتی ہے, اور جو پھر اس کے بعد وہ کوآرڈینیٹر بن جاتی ہے. اور میرے ساتھ پرسنلی بھی ایسا ہوا ہے کہ میں نے کہیں اپلائی کیا تھا جاب کے لیے, تو میں جب میں وہاں پہ جس پوزیشن میں تھی کچھ عرصے بعد جو ہے انہوں نے مجھے اس سے ہائر, اور پھر ایک ہی سال میں جو ہے نا وہ 3-4 لیول میرے اوپر کر دیے. تو اب یہ بھی سنگن ہوئی کہ بھائی شاید یہ کوئی پالیٹکس چل رہی ہے کہ یوشا جو ہے وہ ان کو شاید کچھ ایسے کرتی ہے کہ یہ فیورٹزم چل رہا ہے, کچھ ایسا چل رہا ہے. حالانکہ وہ ان کو شاید لگا کہ یہ سبجیکٹ ٹیچر سے بہتر ہے کہ یہ کچھ چیزوں کی جو ہے نا یہ مانیٹر کرے, کچھ چیزوں کو سپروائز کرے, کوآرڈینیٹ کرے. تو انہوں نے خود بخود میری ذمہ داری بڑھا دی, اور وہ ذمہ داری جو تھی وہ زیادہ میرے لیے ہیکٹک تھی. کوئی اس میں ایسی چیز نہیں تھی کہ میری کوئی سیلری اس میں بڑھی ہو یا کچھ ہوا, بس وہ میرا رینک, انہوں نے میری چیزوں کو دیکھتے ہوئے کہ اس سے بیٹر ہے کہ تم اور چیزیں جو ہے مینیج کر لو, کیونکہ ہمیں فی الحال یہ والی جو کسی میں کوئی ایٹریبیوٹ ہوتا ہے یہ ہمیں فی الحال نہیں مل رہا ہے. تو کچھ عرصے کے لیے یہ کام ہوا تھا. تو رب جو ہے وہ یہ کیٹیگری ہے کہ رب ہمیشہ رب رہے گا, ہم بندے رہیں گے. تو اب ہمارے جب سینئر ہمارے جونیئر بن جاتے ہیں نا, تو کیونکہ میں اس لیے آپ کو بتا رہی ہوں کہ جو میری اس وقت سینئر تھی اور میں جونیئر تھی, تو جب میں ان سے لیول پہ اوپر ہو گئی, کیونکہ وہ سب پلانر تھی اور میں ٹیچر تھی, اور جب میں کوآرڈینیٹر بنی, اور اسے بھائی میں جو اور کوآرڈینیٹر تو پھر ایک لیول کی ہوتی ہے, لیکن پھر اور چیزوں کی لیول میں میرا بڑھ گیا, تو وہ میرے سے جونیئر رہیں. لیکن میں نے چونکہ ان سے وہ چیزیں سیکھی تھیں, یا میں نے ان کے ساتھ جو میرا معاملہ تھا, تو میں ان کو ہمیشہ نا یہ جملہ بولتی تھی کہ آپ ہمیشہ میرے لیے سینئر رہیں گی, میری پوزیشن سے آپ میری جونیئر نہیں بن گئی. تو میں آپ کو کبھی بھی اس نظر سے نہیں دیکھتی ہوں کہ آپ میری جونیئر ہیں, کہ مجھے اگر آپ کا ڈیمو لینا ہوتا ہے, مجھے آپ کو جا کے آپ کا اپریزل
بنانا ہوتا ہے کلاس روم میں جا کے، یا مجھے دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کی جو چیزیں ہیں وہ کیسے چل رہی ہیں، تو میرے ذہن میں یہ رہتا ہے کہ آپ میری سینئر ہیں، یہ کبھی نہیں جاتا ہے میرے دماغ سے، تو میں ان کو بتاتی ہوتی تھی. تو میں جب بھی الحمدللہ رب العالمین میں رب کو دیکھتی ہوں نا، تو یہ بالکل مجھے ایسے ہی لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے میں بندہ بنوں یا نہ بنوں، رب آپ ہی ہیں. میں ہو سکتا ہے بہت جگہوں پہ میں ہی رب بن رہی ہوں، بہت جگہوں پہ میں اپنے بچوں سے کہہ رہی ہوں کہ میں تمہیں کھلا رہی ہوں پلا رہی ہوں، تم لوگ ہوتے کون میری نافرمانی کرنے والے. یا میں کسی کا، میں نے اگر راشن باندھنا ہوا ہے تو وہ ذرا سے ہمیں کوئی ایٹیٹیوڈ دکھاتا ہے کچھ، تم کہتے ہیں اچھا تمہیں ابھی بتاتے ہیں، میں تمہیں کھلا پلا رہی ہوں نا، تو تم آگے سے ہمیں جواب دے رہے ہو، تو ہم بعض اوقات رب بن رہے ہوتے ہیں. لیکن الحمدللہ رب العالمین یہ ایسا فریز ہے جو کہ ہم نماز میں کھڑے ہو کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بے شک میں آج پورا دن بندی نہیں بنی آپ کی، لیکن آپ کیا ہیں؟ میرے رب ہیں. الحمدللہ رب العالمین. اللہ جو ہے یہ اس میں اسم جسے کہتے ہیں نا کانٹینیوس، یہ وہ والا کون سا، وہ پریزنٹ کانٹینیوس جو ہوتا ہے وہ والا، یہ وہ ہے کیٹیگری ہے کہ آپ رب ہی رہیں گے. الحمدللہ رب العالمین. اللہ رب رہے گا. تو جیسے بالکل مالک گھر میں ہو نا، گھر میں سب لوگ رہ رہے ہوں لیکن مالک میں ہوں، ہے نا. اب کیا فرق کیا ہے کہ جیسے ہی میں مری، مالک کون ہو گیا؟ دوسرا بندہ ہو گیا، ٹرانسفر ہو جاتا ہے نا. شوہر گاڑی کا مالک ہے تو کتنی ملکیت ہے اس کی، جیسے ہی ایکسیڈنٹ ہوگا ملکیت ختم ہو جائے گی اس کی. تو یا پھر یہ کہ ابھی ہم ماں باپ کے ملکیت میں اس میں انڈر ہیں، پھر ہم جب شادیاں ہوتی تو شوہر کے انڈر آ جاتے ہیں، تو ملکیت چینج ہو جاتی ہے. لیکن الحمدللہ رب العالمین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہم بار بار خود بھی ریئلائز کرا رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں تو بندہ ہوں آپ کا، اور میں کسی کو اب مالک نہیں سمجھوں گا. اور اگر میں نہیں بھی آپ بندہ بن رہا تب بھی مالک تو آپ ہی ہیں. یہ ایسے آپ کی سائیکولوجی فٹ کرتا ہے کہ اللہ مالک ہے ہمیشہ سے، اس دنیا کا بھی، اور اس کو اللہ تعالیٰ جب مرضی چاہے توڑ پھوڑ دے. میں کون ہوتی ہوں یہ کہنے والی کہ یہ اللہ تعالیٰ کیسے کر دیا؟ رب العالمین. کیوں جو ہے نا یہ زلزلے آ گئے، کیوں جو ہے طوفان آ گئے، کیوں سونامی آ گیا، کیوں دنیا ختم کریں گے؟ تو آپ رب ہیں چونکہ العالمین کے، تو اس کو توڑ پھوڑ جب مرضی آپ کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں. اور پھر یہی نہیں ہے کہ آپ صرف اس دنیا کو توڑ پھوڑ دیں گے، بلکہ اگلی دنیا کے مالک بھی آپ اللہ ہیں، آپ ہی ہیں. یہاں کے تو رب ہیں چونکہ آپ پورا کا پورا سسٹم سنبھالے ہوئے ہیں، تو آپ ذرے سے لے کے کمال تک پہنچا رہے ہیں. اور پھر آپ کیا کریں گے کہ ایک ایسا دن آئے گا جس میں آپ صرف اور صرف ملکیت دکھائیں گے. اور یہ ایسے دیکھیں کہ اگر کوئی مکان ہمارا کرائے پہ ہوتا ہے تو مالک مکان کو ہم بتا رہے ہوتے ہیں نا، یہ آپ نے اس کو مینٹیننس کرانی ہے، یہ لیک ہو رہا ہے یہاں سے، اور یہ پینٹ کرا دیں، یا جو گیراج ہے اس میں یہ مسئلہ آ رہا ہے اور سولر پینل لگوا دیں. تو وہ چھوٹے چھوٹے کام کرا رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ مالک ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس گھر کو مینٹین کر رہا ہوتا ہے. تو اس کی پھر ہم بات مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ وہ نوٹس دیتا ہے کہ گھر خالی کرنا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں نہیں، اس گھر میں تو ہم رہ رہے ہیں. تو بالکل یہ آپ نے سوچنا ہے کہ اس چیز کو نماز میں جو ہے ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ کو، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دنیا کے رب ہیں، مینٹین کر رہے ہیں. اس مینٹیننس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آخرت کے بھی مالک ہیں. تو پھر جب وہ مالک ہے وہاں کے، تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مجھے جنت، جہنم اور باقی سب معاملات کو وہ اون کرتے ہیں. اس دن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اون کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے یہ مینٹیننس رکھی تھی دنیا میں، انہوں نے میری چیزوں کا خیال رکھا تھا، وہ مجھے پال رہے تھے. میرے تک سورج آتا تھا، میرے تک رات کی اندھیرے جو تھے مجھے سکون دیتے تھے، مجھے نیند خود بخود آ جاتی تھی، مجھے سلیپنگ پلز نہیں کھانی پڑتی تھی بہت سے لوگوں کی طرح. مجھے جب غم آتا تھا تو میرے آنسو خود بخود نکل آتے تھے. میں جا کے کوئی انجیکشن نہیں لگواتی تھی کہ مجھے آج بڑا دکھ ہو رہا ہے، مجھے کوئی انجیکشن لگایا تھا کہ میرے آنسو نکلیں. ایسا نہیں ہوتا تھا. بس مجھے کوئی ایموشنل میں ہوئی کسی بات پہ اور میرے آنسو خود بخود ٹپک ٹپک کر نکلنا شروع ہو گئے، ٹپ ٹپ آنسو نکل رہے ہیں. کیسے ہوتا ہے یہ؟ کتنا میرا دل چاہ رہا ہے میں ابھی روؤں، میں نہیں رو پا رہی ہوں. یہ کیسے ہوتا ہے؟ کون بتاتا ہے میرے دماغ کو، کون بتاتا ہے میرے دل کو کہ اب اداس ہو تو آنسو نکلنا شروع ہو جائیں گے؟ تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو کہ رب العالمین تھے، اس لیے مالک یوم الدین بھی وہی ہوں گے. تو اس لیے بہت خوف زدہ کرنے والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ تو اون کرتے ہیں، اس دن کو آپ اون کرتے ہیں. اس دن کی مالک میں نہیں ہوں. یہاں پہ مجھے چھوٹی موٹی اگر آپ نے کوئی ملکیت دے بھی دی نا، کہ بچوں کا مالک بنا دیا ہے، ایک گھر کا مالک بنا دیا ہے، ایک کمرے کا مالک بنا دیا ہے، یا میرے کپڑے ہیں میرے، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید میں مالک ہوں. اور اس میں اپنے آپ کو کیا سمجھ کرتی ہوں؟ ایک تو یہ کہ تکبر آ جاتا ہے، دوسروں کو کچھ سمجھ ہی نہیں رہے ہوتے کہ اچھا اب گاڑی ہے تو گھر ہے تو ہم کچھ چیز ہو گئے، تو دوسروں کو بھی کچھ سمجھ نہیں رہے ہوتے ہیں. پھر یہ کہ اگر ہم مالک ہیں تو ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ بھی میں تو ڈیزرو کرنا پسند کرتی ہوں کہ مجھے عزت دی جائے، مجھے محبت دی جائے. تو کیا یہی چیز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے سمجھ رہی ہوں کہ مالک یوم الدین ہے؟
اللہ تعالیٰ اس دن کو اون کرتے ہیں، تو جو میں ملکیت کے لیے اپنے لیے ڈیزرو کرتی ہوں کہ مجھے کیا کیا جائے، مجھے رسپیکٹ کی جائے، میں جو ہوں اگر کسی کمپنی کی مالک ہوں، ہے نا، یا فار ایگزامپل یہ گروپ ہم لے لیتے ہیں، اس گروپ کا کوئی مالک ہے، اس گروپ کو وہ مینٹین کرتا ہے، اس گروپ کا وہ خیال رکھتا ہے، اس گروپ میں نوٹیفیکیشنز آتی ہیں، اس گروپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں، اس گروپ میں لنک بھیجا جاتا ہے، یعنی کہ ایک ایک چیز مینٹین. تو جو اس گروپ کا مالک ہوگا وہ کچھ ایکسپیکٹیشن رکھے گا نا لوگوں سے کہ نہیں رکھے گا، اور تو وہی بالکل ایکسپیکٹیشن اللہ تعالیٰ ہم سے رکھ رہے ہوتے ہیں. ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، ہم بس چونکہ اگر کوئی گروپ اس گروپ کا مالک ہے اور میں نے اس میں کوئی اگر فار ایگزامپل ایک پوسٹ ڈال دی، تو میں کہوں بھائی میں نے ایک پوسٹ ڈال دی ہے تو میں تو اس گروپ کی مالک ہوں. تو اگر سعد اس گروپ کے مالک ہیں تو میں کہوں سعد میں آپ کو پتہ میں نے پوسٹ ڈالی تھی، تو اور آپ ہوتے کون ہیں، میری پوسٹ جو ہے ڈیلیٹ کرنے والے، اور آپ یہ ہم اللہ تعالیٰ سے کر رہے ہوتے ہیں، لٹرلی ہم یہ اللہ تعالیٰ سے کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہر وقت ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جو ہے کمپلین کر رہے ہوتے ہیں. تو پھر ہم یہاں پہ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے، جو رب کی کیٹیگری میں اگر ہم اور چیزیں دیکھیں جو کہ آپ چونکہ بار بار ریپیٹ ہوئی ہوئی ہے، اس لیے مجھے الفاتحہ کو ان چیزوں کو ریوائز کرنا، ریکیپ کرنا، یہ آپ کا اپنا کام ہے. اب میں بہت ڈیٹیل میں اس لیے نہیں جا رہی ہوں کہ بار ہر دفعہ ہماری الفاتحہ ریپیٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس میں ہمارے پاس 4 کیٹیگریز آتی ہیں، جو کہ ہے سید ہونا، اللہ تعالیٰ کا کنٹرول ہونا، ٹھیک ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے. ہم یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ سید ہیں، حاکم ہیں. میرا دل میری ملکیت ہے نا، لیکن میرے کنٹرول میں ہے کہ نہیں ہے. میرا دل چاہتا ہے آج میں خوش ہوں، میں ہو سکتی ہوں نہیں. کسی نے ڈانٹ دیا اور میں سوچوں کہ آج میں اداس نہ ہوں، مجھے کسی نے ڈانٹ دیا ہے، تو دل تو میرا ہے، میں مالک ہوں اس دل کی. اتنا بھی کنٹرول نہیں ہے میرا اپنے دل پہ کہ میں اپنے دل کو یہ سمجھا سکوں کہ دیکھو وری ناٹ، ڈونٹ وری یوشا، آج تم میرا دل ہے، میرا اپنے دل کو حکم دوں کہ آج ہم صرف خوش رہیں گے، آج ہم صرف انجوائے کریں گے، آج ہم صرف جو ہے نا اداس رہیں گے. نہیں، بس جیسے ہی کوئی چیز آتی ہے اور بائی ڈیفالٹ میرے ایموشنز دل کے چینج ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور دل کس کا ہے، میرا. جسم کس کا ہے، میرا. مرضی کس کی ہے، میری. میرا جسم میری مرضی. تو اس جسم کو میں چاہوں کہ میں اپنے ہاتھ کو ٹیڑھا کر لوں، کر سکتی ہوں، یا اپنی ٹانگ کو رول کرنا شروع کر دوں، گول گول گھمانا شروع کر دوں، کر سکتی ہوں میں. یا اپنے سر کو میں بالکل روٹیٹ کر لوں، کر سکتی ہوں میں. یا بالکل پیچھے چلی جاؤں، کر بھی نہیں سکتی ہوں. میرا جسم میری مرضی. کیسے ہے میری مرضی، میں اپنے جسم کو چاہ رہی ہوں کہ میری آنکھیں بڑی ہو جائیں، یا میں چاہ رہی ہوں کہ میرا جو ہے ناک ایسی ہو جائے، یا میں چاہ رہی ہوں میرے بال جو ہیں وہ ایسے ہو جائیں. کیوں نہیں چل رہی ہے مرضی میرے جسم پہ؟ کیونکہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. تو یہ جو ملکیت ہے رب کے ساتھ کنیکٹ ہونے میں، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کنٹرول تو صرف سے کس کا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے. اس رب میں کنٹرول کس کا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے. تو پھر جیسے ہی میں نماز میں کھڑی ہوں گی تو الحمدللہ رب العالمین سے کیا سمجھ آئے گا کہ میرے اپنا جسم پہ کنٹرول نہیں ہے. یوشا تم تو دماغ بھی اپنا، تمہیں 10 باتیں بھول جاتی ہیں ایک دن میں. تم نوٹس بھی بنا لو تو تمہیں نوٹس پڑھنا بھول جاتے ہیں. تم اور کیا، تمہارا دماغ کیا، تم کیا، تمہارا دل کیا، تم کیا اور تمہاری آنکھیں کیا، تم کیا اور تمہاری سوچ کیا، کہ تم اپنے ہی جسم پہ تمہارا کنٹرول نہیں ہے. تو صرف یہی سمجھ آ جائے تو ہم نماز میں جب کھڑے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بڑا ہی لاس ہو گیا کہ ساری زندگی اپنے آپ کو امپورٹنس دیتے رہے، ساری زندگی یہ سمجھتے رہے کہ میں کچھ ہوں، ساری زندگی بس میری پلاننگ، میں یہ چاہتی ہوں، میں سے بات ختم شروع ہوتی تھی، میں پہ ہی ختم ہوتی تھی. تو سید ہونا، ٹھیک ہے، رب کا پہلا جو ہم دیکھیں گے کہ رب کیا ہے، ہمیں سمجھ آ جائے گا کہ اللہ نماز میں کھڑے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یو ہیو اونرشپ آف مائی باڈی. میرا جسم میری مرضی تو ہے ہی نہیں، میں تو کسی بھی چیز کی خود مختاری ہے ہی نہیں. لیکن کیا ہے کہ فار ایگزامپل آنکھیں، اب میں چاہوں بھی کہ میری آنکھیں نہ بہکیں، بہک جاتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں چلو دعا پڑھ لو، اعوذ باللہ السمیع العلیم پڑھ لو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو. تو اتنا کنٹرول ہے اللہ تعالیٰ کا میرے اوپر. اللہ تعالیٰ کو میری ایک ایک چیز کا پتہ تھا. دوسری چیز جو ہے وہ کیا ہے کہ مربی ہونا، ٹھیک ہے. اور یہ الحمدللہ گروپ میں جتنے بھی نوٹس ہیں یہ آپ کو سب چیزیں وہاں پہ ملیں گی. میں نے خود ان نوٹس سے ہی فائدہ اٹھایا ہے کہ ان کو دیکھ کے پھر ایک کہ ہم نماز میں اس چیز کو دوبارہ سے ریکال کریں اور ریوائز کر لیں. مربی ہوتا ہے پالنا، مینٹر کرنا، سپروائز، فلی سپروائز کرنا. کہ یہ بالکل ایسے ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا رول جو ہے نا وہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. کیا ایک بچے کا معاملہ ہو رہا ہوتا ہے، ڈاکٹر ہمیں بتاتا ہے کہ اتنا منہ بن گیا ہے، اتنی ناک بن گئی ہے، دھڑکن بن گئی ہے اس کی، تو وہ اگر ڈسیبل ہو جائے تو کتنی بے بسی ہے. تو مربی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا رب ہونا، اس میں مربی بھی آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پورا کا پورا پلان کر رہے ہیں. ایک ایک چیز نہ صرف یہ کہ مالک ہیں، بلکہ وہ پلان کر رہے ہیں، آرگنائز کر رہے ہیں، ہر چیز ارینج کر رہے ہیں. تو پھر اب میں کیوں یہ کہوں اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ یہ کیوں کر دیا، ویسے کیوں کر دیا.
تو الحمدللہ رب العالمین میں یہ پورا بات ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ تو مربی بھی ہیں، اس رب میں ہی کیٹیگری میں اس کو ڈیفائن، یعنی کہ صرف رب کو بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ کو مزید ہم ایکسپلور کر رہے ہیں کہ نماز میں کھڑے ہو کے میں کیا کہہ رہی ہوں کہ آپ مربی بھی ہیں، پلانر تو آپ ہیں۔ میری پلاننگ سے کیا ہوتا ہے جو میں یہ کہوں نا کہ اچھا یہ کام بڑا اچھا چلا گیا، یہ سیشن تو بہت اچھا ہو گیا، یہ شادی بڑی اچھے سے مینیج ہو گئی، یہ ایونٹ جو میں نے پلان کیا تھا یہ کتنے اچھے سے، کیونکہ میں نے اس کو آرگنائز کیا تھا، میں نے سارے اس کے لیے انویٹیشنز بانٹے تھے اور میں نے اس کو سارا ڈیکوریٹ کیا تھا، انٹیریئر میں نے سب کیا تھا، تو ایونٹ آرگنائزر میں تھی۔ تو یہاں پہ کھڑے ہو کے نماز میں بتاتے ہیں، اور اگر نماز کا ٹائم ہو جائے اور نماز میں کھڑے ہوں اور پھر کہیں گے کہ الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ تم پلان کرنے والی ہو، تم سوچ رہی ہو کہ تم آرگنائز کرنے والی ہو چیزوں کو، تو اسی وقت سمجھ آ جاتا ہے کہ بھائی چونکہ اگر ہمیں یہ سمجھ آئے گا، اگر ہمیں نہیں سمجھ آتا تو پھر ظاہر ہے ہم اپنے آپ کو اہمیت دیں گے۔ اس کے بعد تیسری چیز جو ہے وہ کیا ہے کہ ایک واقعہ جو تھا مجھے، میں نے شاید پہلے بھی اس سیشن میں کسی نے بتایا ہوا ہے کہ ایک ہمارے جاننے والے تھے، وہ نیبر میں ان کی بچی تھی، اس کے گھر میں نا سب ڈاکٹر تھے، تو اور بہت ٹاپ کے ڈاکٹرز تھے، بہت زیادہ جو ہے نا یعنی کہ اچھی ڈپارٹمنٹ میں تھے، کوئی کارڈیولوجسٹ تھا، کوئی نیورولوجسٹ تھا، کوئی جو تھا کسی اور ڈپارٹمنٹ میں تھا، مجھے تو اب یاد بھی نہیں ہے بہرحال، تو لیکن کیا تھا ہر فیلڈ کے ماہر تھے وہاں پہ۔ لیکن وہ بچی جب پیدا ہوئی تو اس کی زبان میں تتلاہٹ تھی، تو وہ تالو کٹا ہوا تھا، اس میں فالٹ تھا نا، ہونٹ نہیں بنا ہوا تھا اس کا۔ تو جب میں اپنے بچے کو کہتی ہوں کہ بیٹا میں آپ کی مربی ہوں، آئی ایم دا ون ہو از مینیجنگ یو، میں ہوں آپ کو مینیج کرنے والی، تو سوچیں کہ میرا اللہ جو ہے وہ کیسا مربی ہے، پورا پلان پرفیکٹ کر رہا ہوتا ہے کہ اتنے بڑے بڑے ڈاکٹرز جو اس گھر میں بیٹھے ہوئے تھے وہ ایک بچی کو پرفیکٹ نہیں بنا پائے، ہر ڈپارٹمنٹ کے ایکسپرٹ تھے وہاں پہ، جو ایک کسی انسان کا دماغ ہوتا ہے، دل ہوتا ہے، اور وہاں سے گائنیکولوجسٹ کی بھی کوئی وہ اسپیشلسٹ تھی وہاں پہ، تو ایک بچہ جب ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں، تو اس تک کو وہ جو ہے نا اگر پتہ بھی چل گیا تھا کہ بچی میں یہ مسئلہ ہے تو وہ اس کو بھی نہیں ختم کر پائے اس بیماری کو۔ تو یہ کیسے پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم جو ہیں آپ کے مالک ہیں، بچوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے پلان کریں گے چیزیں، اللہ پلان کرنے والا ہے، میرے بس میں تو نہیں تھا میں اپنے بچوں کو پرفیکٹ بناتی یا پرفیکٹ پیدا کرتی، یا نہیں اس کا جو ہے نا وہ ڈسیبل بچہ پیدا ہوتا ہے، یا نہیں ڈاؤن سنڈروم اس کو ہوتا، میرے بس میں تو بالکل بھی نہیں تھا کہ میں یہ چیزیں میں جو ہے وہ کر پاتی۔ اور ہم کیا سوچ رہے ہوتے ہیں، کتنا ہم دوسروں کو بڑی ایڈوائزز دے رہے ہوتے ہیں پریگنینسی کی، جب ہم پریگننٹ ہیں تو کیا کہ میں نے اپنا بڑا خیال رکھا، اس لیے لوگ آ کے پوچھتے ہیں آپ کا بچہ ماشاءاللہ بڑا ہیلدی ہے اور آپ کی نیچرل ڈلیوری ہوئی ہے تو آپ نے کیسے جو ہے نا وہ کیا، ہم بتاتے ہیں کہ ہم نے تو یہ کھایا اور ہم نے تو یہ کیا اور ہم تو فلاں چیز کرتے رہے، ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ واقعی وہ میں نے اگر کیا ہے تو ایسے بچہ پیدا ہوا ہے۔ تو میں کبھی بھی دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ یہ جو ماسیاں ہیں گھروں میں کام کر رہی ہوتی ہیں، گاؤں میں اینٹیں ڈھو رہی ہوتی ہیں، اور اوپر اتنے انہوں نے وزن اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں اور بچے پہ بچہ پیدا کر رہی ہوتی ہیں، ان کے بچے آپ دیکھیں بالکل ویسے ہی نکلتے ہیں جیسے ہمارے اپنے بچے نکلتے ہیں، وہ تو کوئی وٹامن اور فولک ایسڈ اور کوئی ایسی چیز نہیں لے رہی ہوتی، آئرن نہیں لے رہی ہوتی، وہ تو سارا دن کام کر رہی ہوتی ہے، اتنی ڈیفیشنسی ان کو ہوتی ہے، خون کی کمی الگ ہوتی ہے، اور میاں سے الگ وہ مار کھا رہی ہوتی ہیں، اور ڈپریشن اور ٹینشن اور فائنینشیل اسٹریس میں الگ وہ ہوتی ہیں، ان کے بچے کیسے نارمل نکل آتے ہیں۔ تو کبھی بھی جب بھی کوئی آ کے جب پوچھتے ہیں کہ جب آپ کوئی نئی مدر بننا شروع ہوتی ہیں، کنسیو کرتی ہیں، اچھا آپ بتائیے آپ کا کیا ایکسپیرینس رہا، تو کچھ بھی بتانے کے لیے نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا کہ میں کیا ان کو بتاؤں، ان کو کیسے بتاؤں کہ کیسے کرنا ہے، کہ یہ پریگنینسی کیسے اسموتھ رکھنی ہے، کیونکہ میں تو اتنے سارے ایسے تجربے کر چکی ہوں کہ جس میں مجھے لگا کہ میری تو کوئی اوقات نہیں تھی، یہ صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ تھے کہ انہوں نے یہ ٹائم آرام سے گزار دیا، پریشانی کے بغیر گزار دیا۔ تو یہ میں آپ کو صرف ایک چھوٹی سی مثال دے رہی ہوں، اس کے علاوہ آپ ایک مثال جو ہے اس پہ غور و فکر کریں کہ کیا اللہ تعالیٰ مینیج کر رہے ہیں یا میں مینیج کر رہی ہوں، اور اگر میں صرف مینیج کر رہی ہوں تو دنیا میں دیکھیں پھر اور چیزیں کیسے مینیج ہو رہی ہیں، میں گھر کیسے مینیج کر رہی ہوں، تو آپ کو پتہ چلے گا آپ سے بھی بہترین مینیج کرنے والی لڑکیاں ہیں، تو ان کو کیا ملا، کیا حاصل وصول ہوا ان کا۔ ہو سکتا ہے کہ میں ایک ٹف ٹائم گزار رہی ہوں، میرے شوہر سے تعلقات بہت اچھے ہوں، اور ہو سکتا ہے میں اکیلے گھر میں ان کو لے کے ہو جاؤں، میرے ہر وقت ان سے لڑائی جھگڑے ہوں، تو کوئی پلاننگ جو ہے میری پلاننگ کامیاب ہے ہی نہیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ میرے لیے پلان کر لے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ مربی ہیں، ٹھیک ہے، پورا پلان اللہ تعالیٰ کا پرفیکٹ ہے، میرے جسم کا ایک ایک حصہ آٹو پائلٹ پہ کام کر رہا ہے، اندھیرا ہو تب بھی آپ کا ہاتھ کھانے سے ناک کی طرف نہیں جاتا ہے، منہ کی طرف ہی جائے گا، خاص انگلیاں فارم ہوتی ہیں بائٹ بنانے کے لیے، اندھیرا ہوتا ہے تو مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوتی، یہ کون کر رہا ہے، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ میری باڈی کا سسٹم بنا دی ہے، اور میں کھڑی نماز میں اپنے آپ کو سوچ رہی ہوتی ہوں کہ میں پتہ نہیں کیا شے ہوں، الحمدللہ اور رب العالمین، رب ہے اللہ تعالیٰ، آپ مربی بھی ہیں، پھر آپ منعم بھی ہیں، ٹھیک ہے، منعم نعمت سے نکلا ہے کہ انعام دینے والے ہیں،
اور کس کو انعام دیتے ہیں، اور ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کس کو انعام دے رہے ہوتے ہیں اور کیسا انعام دیتے ہیں، ہے نا؟ تو رات کو دعا نہیں پڑھتے سونے سے پہلے، کہ نہیں پڑھ رہے تھے کافی عرصے سے، اب جا کے روٹین میں شامل ہوا ہے، 10 سال بعد 15 سال بعد روٹین میں آنا شروع ہوئی ہیں دعائیں، تب بھی صبح اٹھ جاتی ہوں نا میں۔ کتنی کتنی زندگیاں ہم بغیر سزا کے گزار رہے ہیں، حرکتیں ایسی ہیں کہ ایک ایک منٹ میں سزا ملے، لیکن کیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر بھی نعمت دیے جا رہے ہیں۔ اور چوتھی چیز جو ہے وہ ہے قیم، کہ ہمیشہ قائم رکھا ہوا ہے سسٹم کو۔ ہم تو ذرا سا بیمار ہوتے ہیں تو روٹین آگے پیچھے ہو جاتی ہے، لیکن اللہ کا نظام سٹیبل ہے، قائم ہے۔ تو الحمدللہ رب العالمین۔ اب کیا ہے کہ مالک یوم الدین، اب یہاں پہ نہ منعم نہ سید نہ قیم، اب صرف مالک کی بات ہو گئی ہے کہ ہر چیز وہ اون کرتے ہیں۔ کون؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ یہ احساس ہو جائے تو کیفیت بالکل تبدیل ہو جاتی ہے، لٹرلی یہ کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے کہ کون اون کرتا ہے مجھے یا میرے سسٹم کو یا میری زندگی کو، میرے دماغ کو، میرے جسم کو؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اون کرتے ہیں۔ تو جب مالک وہی ہے تو کنٹرول اور اتھارٹی بھی اسی کی ہونی چاہیے۔ تو بندوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے انسان۔ لٹرلی سورہ الفاتحہ کی پہلی 3 آیات میں آپ جب کھڑے ہوتے ہیں نا، تو میرا نہیں خیال ہے کہ دن کے کسی بھی حصے میں ہم کانشیس ہو کے دعا مانگیں کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، مطلب منہ سے بھی اگر ہم نکال رہے ہیں مالک کی، کوئی ایسا لفظ بھی نہیں کہ عربی کا کوئی لفظ ہو کہ ہم جا کے اس کے بارے میں کوئی ڈکشنری دیکھیں۔ وہ تو الگ بات ہے کہ ہم اس کو اور کھنگالیں، روٹ ورڈز میں جائیں اور قرآن کو ہم دیکھیں کہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بولا ہے کہ سورہ الملک میں بولا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، تو ہم دیکھتے ہیں، چلو اس کا روٹ ورڈ ہم دیکھتے ہیں مالک، ہم اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں سورہ الملک میں۔ لیکن ہم عام زبان میں بھی بول رہے ہوتے ہیں جی آپ مالک ہیں، آپ بتائیں کیا کرنا ہے نا؟ تو کیوں بول رہے ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہی اون کرتے ہیں، میری اس وقت کچھ نہیں چلنے والی۔ جیسے ہی ایک پریزیڈنٹ اپنے ملک میں اون کرتا ہے نا اس کو، یعنی کہ وہ مالک ہوتا ہے، اس وقت وہ آتھورائزڈ پوزیشن میں ہوتا ہے، جیسے ہی وہ دوسری کسی لینڈ میں جاتا ہے، جہاز سے اترتا ہے، تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اب یہاں کا مالک کوئی اور ہے، مجھے یہاں کے لا جو ہیں وہ یہاں کے لا اپلائی ہوں گے، اور یہاں کی مجھے جو ہے نا ملکیت دیکھنی، کس کی ملکیت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو ہم کیسے نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور کیسے نہیں پتہ چل رہا ہوتا ہے؟ اور وہ بھی آخرت کا مالک ہے۔ یہاں پہ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے چھوٹی چھوٹی ملکیتیں دے دی ہیں، یہ بھی کر لو یہ بھی کر لو، تو وہاں پہ تو کوئی ملکیت ہے ہی نہیں میری۔ مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ آپ خود مالک ہیں، وہاں میری ذرا سے بھی نہیں چلے گی۔ اس دن میں 1 منٹ بھی مجھے ملکیت نہیں ملے گی کہ مجھے اللہ تعالیٰ کہیں چلو یوشا 1 منٹ ہے تمہارا، دیکھو جیسے ہوتا ہے نا، یہاں پہ اکثر میں دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ سپر مارکیٹ میں نا وہ کہتے ہیں آپ کے پاس 1 منٹ ہے، جو آپ خرید سکتے ہیں آپ خرید لیں، بلا وجہ پروموشن کرنے کے لیے نا، کچھ سپر مارکیٹس میں، یو اے میں تو ہو رہا ہوتا ہے، مجھے پاکستان کا نہیں پتا، تو بہرحال وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں سپر مارکیٹ میں کہ یو ہیو اونلی 1 منٹ اور 2 منٹس، کہ نا اب آپ کے پاس ٹرالی ہے اور آپ جو بھی گریب کر سکتے ہیں گریب کریں، آپ کو وہ فار فری ملے گا۔ تو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں لوگ جو ہے نا مہنگی مہنگی چیزیں جو ہے نا، اور وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں، پہلے دیکھ رہے ہوتے ہیں قریب قریب چیزیں کون سی ہیں، تو وہ دور پہلے بھاگتے ہیں، پھر وہاں سے وہ فون ٹی وی اور اس طرح کی چیزیں جلدی جلدی رکھتے ہیں، پھر قریب آتے ہیں، قریب آ کے بھی ان کو جو بس ہاتھ میں جو پڑ رہا ہوتا ہے نا وہ لے لیتے ہیں، ان کو ایک چوئنگم بھی ملتی ہے، ان کو ایک لالی پاپ بھی ملتی ہے، تو کہتے ہیں وہ بھی رکھ لو کیونکہ یہ فری میں ہی ہے، میرے پاس 1 منٹ ہے۔ لیکن وہ کوششیں کر رہے ہوتے ہیں کہ پہلے بڑی بڑی چیزیں ہم لے لیں تاکہ وہ ہمیں کاسٹ اس کی نہ پڑے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے قیامت والے دن مالک یوم الدین میں بتا رہے ہیں کہ یوشا تمہارے پاس 10 سیکنڈز بھی نہیں ہے کہ تم مالک بنو اس دن کی، 5 سیکنڈز بھی نہیں ہے کہ میں یہ سوچوں اللہ تعالیٰ شاید 2 سیکنڈ ہو تو میں کہوں کہ اللہ تعالیٰ 2 سیکنڈ میں کیا بولوں گی، اللہ تعالیٰ کہیں چلو یوشا تمہارے پاس 2 سیکنڈ ہے، تو 1 منٹ ذرا رکیے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہیں وہ ہمیں بالکل بھی یہاں پہ کوئی ہنٹ نہیں دے رہے، کوئی ایسا ہمیں آفر نہیں کر رہے ہیں کہ تم 1 سیکنڈ کے لیے بھی یہ سمجھو کہ اس دن میری کوئی چل جائے گی۔ یہاں میں جیسے لوگوں کو پٹا لیتا ہوں، لوگوں کو میں کنونس کر لیتا ہوں، اپنی اچھی سائڈ دکھا کے اپنی تعریفیں وصول کر لیتا ہوں، لوگوں کو رام کر لیتا ہوں، لوگوں کو اپنے بارے میں تھوڑا سا سمپتھیٹک ایک وہ دے دیتا ہوں، وہاں پہ نہیں چلے گا۔ مالک یوم الدین، یہ جتنا ہی اچھا ایک سٹیٹمنٹ ہے نا کسی بھی انسان کا، کہ جب ہمیں کوئی دکھ دینا تو ہمیں یاد آ جاتا ہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ ہیں جو اس دن فیصلہ کر دیں گے، بے شک یہاں پہ نہ اب کوئی مر گیا مجھے دکھ دیتے دیتے چلا گیا، یا پھر یہ کہ اتنا دکھ دیا ہے کہ اگر اس کو اللہ تعالیٰ بس کوئی بوڑھا ہو گیا مجھے دکھ دیتے دیتے وہ بس مر گیا، تو اب میں اس سے کیا ریونج اس کا لوں؟ تو تسلی ہوتی ہے کہ ہاں بس اللہ تعالیٰ اس دن جو ہے نا کام آئے گا، یہ شخص اس نے مجھے اتنی اذیت دی ہے کہ اب اس دن جو ہے نا میں ایک ایک چیز جو ہے نا اس سے وصول کروں گی۔ لیکن یہ اتنا ہی اسکیری ہے میرے لیے، یہ صرف میرے لیے ریلیف نہ بنے، یہ میرے لیے ریلیکسیشن نہ بنے، یہ اتنا ہی میرے لیے اسکیری بنے کہ اس دن اللہ تعالیٰ مالک یوم الدین ہے، اس دن کے، اس سسٹم کے، اس پورے کے پورے ایونٹ کے مالک ہیں۔ اب میں نے بھی جس کے ساتھ جو کیا ہوگا وہ تو میری بھی خیر نہیں ہے،
ہے نا، کیونکہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک سیکنڈ کا بھی ملکیت نہیں دی، یہاں پہ تو ملکیت دی ہوئی ہے، جو کرنا ہے کر لو، ہو سکتا ہے میں اچھے کام کر رہی ہوں، ہو سکتا ہے میں برے کام کر رہی ہوں، تو یہاں پہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ جو میں اون کرتی ہوں، میرے پاس جو کچھ بھی ہے اس کا مالک بھی، اس کی مالک بھی میں نہیں ہوں، میرا جسم میری مرضی ہے ہی نہیں، یہ عارضی ہے میرا جسم، مرتے ہی میرا جسم جو ہے ٹرانسفر ہو جائے گا قبر میں، میں چاہوں بھی کہ اس کو دنیا کمرے میں رکھ کے لگا دو میرے جسم کو، میں نہیں یہ کر سکتی، میرے جو مال میں نے کمایا ہے وہ بھی میرا عارضی، مطلب میرا میں اون نہیں کرتی ہوں، جیسے ہی میں مروں گی اسی وقت اس کے شروع ہو جائیں گے حصے، اور شروع کیا ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ نے خود بتایا ہوا ہے، تاکہ تم اس چیز کو سمجھو کہ تمہارا مال بھی تمہارا نہیں ہے، تمہارے کپڑے بھی تمہارے نہیں ہیں، تمہاری سوچ بھی تمہاری نہیں ہے، ہر وقت جو ہے نا وہ ایک آپ کو ڈس اون فیل آنا چاہیے، آپ کو ایک اونرشپ جو ہے اس سے ہٹ کے آپ سوچنا چاہیے کہ میں کسی بھی چیز کی مالک نہیں ہوں، آپ کو کتنا عاجز بندہ بناتا ہے، جیسے ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں نا، ہم کہہ رہے ہوتے ہیں یہ دیکھا میرے حساب سے نہیں ہوا، اور میں کہہ رہی تھی ان لوگوں کو کیسے کرنا چاہیے، دیکھا نقصان اٹھایا نا انہوں نے، تو جیسے ہم کھڑے ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں مالک یوم الدین، تو یہ تینوں آیتیں ہمیں بتاتی ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ تم کون ہو، تمہیں کوئی کیوں بتاتا، تمہارا اپروول کوئی کیوں لیتا، تم سے کوئی مشورہ لے سکتا تھا، وہ میں نے بولا ہے کہ مشورہ لے لیا کرو، ماں سے مشورہ لے لو، بیوی سے مشورہ لے لو، تمہیں اتنا میں نے ضرور یہ اتھارٹی دی ہے کہ ہاں تم اگر کسی کو اچھا مشورہ دے سکتی ہو تو یہ صدقہ ہے تمہارے لیے، تم مشورہ دو، لیکن یہ کہاں سے تمہارے ذہن میں آ گیا کہ مجھ سے پوچھے بغیر تم نے یہ کیسے کر لیا، ہو ایم آئی ٹو آسک مائی چائلڈ کہ بیٹا تم نے ہی مجھ سے پوچھے بغیر یہ کام کیسے کر لیا، یہ جملہ کتنا ایروگینٹ سے بھرا ہوا ہے، اپنے بہن بھائیوں سے کہنا کہ تم نے میرے بغیر یہ چیز کیسے منگوا لی، تم نے میرے نالج میں لائے بغیر یہ کام کیسے کر لیا، تو یہ مالک یوم الدین سے سمجھ نہیں آتا ہے کہ جو دنیا میں رب العالمین ہے وہ آخرت میں مالک یوم الدین ہے، اتنی بڑی بڑی باتیں صبح شام یہ الفاتحہ میں کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر شوہروں پہ اور بیویوں پہ اور سب سے وہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہو آر یو، لٹرلی یہ بچے اور آج کل کے ہم خود بھی ہر وقت یہ بول رہے ہوتے ہیں، کسی نہ کسی فارم میں بول رہے ہوتے ہیں کہ ہم سے بات نہیں کرو، تم نے ہم سے کون سے مشورے کیے تھے، بس ٹھیک ہے اپنی اپنی کرو، تو یہ اتنی بڑی سائیکولوجی ہماری سیٹ کر دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اچھا ہوا اس نے ہم سے نہیں پوچھا، اچھا ہی ہوا اس نے اپنی مرضی سے کیا، اگر اس میں کوئی ناانصافی تھی کسی کے ساتھ یا اس میں کوئی طاغوت تھا کہ کچھ بھی ایسا غلط کام ہو رہا تھا، اچھا ہے میں اس میں نہیں پڑی، اچھا ہے آپ نے مجھے بچا لیا اللہ تعالیٰ، اچھا ہے آپ نے مجھے اتھارٹی نہیں دی، ایک مرد کو جو اتھارٹی دی ہے نا قائم کرنے کی، کہ سسٹم قائم کرنا، اتنی ہی اس کی پوچھے، کلکم رائن و کلکم مسئولۃ عن رعیتہ، تم میں سے ہر کوئی رائی ہے اور اسے تم سے پوچھا جائے گا، ایسے نہیں تم شوہر بن گئے ہو یا تم کسی بھی انسان کے رائی بن گئے ہو، بچوں کے رائی تم بن گئی ہو، ماں بن گئی ہو، تو تم میں بس لگا کہ بس اب بچوں کے حکمران، اللہ تعالیٰ نے رائی بولا ہے، رائی آپ خود سوچیں، ان شاء اللہ تعالیٰ ہم سیرہ میں اس کو اور اچھے سے دیکھیں گے کہ رعیت کیا ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رائی تھے، سب نبی رائی تھے، ان کو رائی کی ٹریننگ دی گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے رائی بنایا تھا ان کو تاکہ تمہیں پتہ ہو کہ ریت کیا ہوتی ہے، تو بہرحال ہم یہاں پہ دیکھیں گے کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ہم یہاں پہ گھر دیکھنے گئے، ہمیں کوئی گھر دیکھنا تھا، تو جب ہم وہاں پہ گئے تو وہاں پہ گارڈ کھڑے ہوئے تھے دو تین، تو ہم نے کہا ہم گھر دیکھ لیں، تو لکھا ہوا تھا فار سیل اور فار رینٹ، تو ہم جب اندر گئے تو انہوں نے کہا ہم گھر دیکھ سکتے ہیں، تو انہوں نے کہا مالک سے بات کریں، تو اتنا یعنی کہ مجھے وہ جملہ نا پاکستانی تھا، پٹھان تھا وہ، تو ویسے تو یہاں پہ وہ ہوتے ہیں سیرین ہوتے ہیں یا پیلسٹینین ہوتے ہیں، تو عرب میں بول رہے ہوتے ہیں کہ جب ان سے پوچھو کہ یہاں پہ کوئی ہے تو وہ کہتے ہیں معافی موجود، تو اس طرح وہ منع کر دیتے، تو اس نے کہا کہ نا مالک سے بات کرو، تو وہ خیر ایک جملہ ایسا تھا کہ جو میں نے سنا اور میں تھوڑی دیر کے لیے نا چھپ ہو گئی کہ مالک لفظ جو ہے یہ گارڈ تک کو اتھارٹی نہیں ہے یہاں پہ کہ وہ ہمیں اس کی پرمیشن کے بغیر جو ہے یہ کام کر لے، ہمیں انٹر ہونے دیں یہاں پہ، کہ اس گھر کا کوئی مالک ہے، تو میرا کوئی مالک نہیں ہے یا آپ کا کوئی مالک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں کہ مالک یوم الدین، اور صرف اس یہاں کا مالک نہیں ہوں بلکہ ایک ایسے دن کا مالک ہوں جس دن تمہاری سب خلاصی ہو جائے گی، تمہارے سارے معاملات سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گے، تم بالکل جو ہے نا وہ ناانصافی نہیں کیے جاؤ گے، تو اس دن کی جو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں سب چیزیں، تو وہ اس لیے بتا رہے ہوتے ہیں کہ میں بتا رہا ہوں کہ اس دن کے کیا معاملات ہوں گے تاکہ تمہیں میری ملکیت سمجھ آ جائے، اگر اندھیرے میں رکھتے کہ بس ہوگا ایک دن ایسا، اب ہم پتہ ہی نہیں ہے اس دن کیا ہوگا، کیسے اٹھائے جائیں گے، کیسے معافی ہوگی، کیسے ہمارا سسٹم چلے گا، کتنی گناہ معاف ہو جائیں گے، جوانی کی عبادت کو بھی فائدہ ہے کہ نہیں ہے، یا بوڑھے ہو کے صرف عبادت کریں، تو ایک ایک چیز اس لیے بتا دی تھی کہ اس دن کا مالک جو ہے وہ یہ چیزوں پہ یہ کرائٹیریا دے دیے، یہ میرڈ ہے، اس کے بعد پھر ایکسٹرا جتنا بھی ہے محسنین آ گئے اور انبیاء آ گئے، شہداء، وہ الگ لیول ہے، لیکن یہ کہ اس دن کی کچھ ایسی ریکوائرمنٹس ہیں جو کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کلیئر کٹ بتا دی ہیں، تو میں اس کے اکارڈنگلی کم از کم میرٹ لیول پہ تو میں آ جاؤں، میرٹ لیول یہ ہوتا ہے کہ 33 نمبر یا پاسنگ مارکس کے، چلو بس پاس تو ہو جاؤں، اب ہم تو پاسنگ پہ بھی نہیں ہے نا، بلو ایوریج پہ گزارا کر رہے ہیں، ہر چیز کو اگنور کیا ہوا ہے، نمازیں دیکھ لیں، مطلب جو 5 بنیادی چیزیں ہیں ہماری ارکان جو ہیں دین کے، اس پہ ہمارا کیا حال ہے، وہ بھی ہمارا اپ ٹو دا مارک نہیں ہے،
اس میں بھی ہماری کوئی خاص محنت نہیں ہوئی ہوئی ہے. تو نمازیں جو ہیں اور باقی چیزیں جو ہیں وہ اس سے پھر اگلے لیول پر ان شاء اللہ تعالیٰ آنا ہے، جو کہ کیا ہے دین کو قائم کرنا. پھر وہاں پہ جا کے اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری کچھ ایفرٹس کو دیکھیں گے کہ دین پہ، ہاں تم بتاؤ کیا کیا ہے، بی اے کر لیا تھا، ایم اے کر لیا تھا، پی ایچ ڈی کر لی تھی، دین کے لیے کیا کیا؟ کیونکہ رسول تم لوگوں پہ گواہ تھے، رسول تم پہ گواہ تھے، تو بتاؤ دین کے لیے کیا کیا؟ تو وہ تو کچھ کیا ہی نہیں. ہمیں تو فرصت ہی نہیں ملی، شوہروں سے، بچوں سے، بیویوں سے ہمیں کمانے سے فرصت ہی نہیں ملی. تو یہ ساری چیزیں الفاتحہ ہمیں اللہ تعالیٰ پھر بات بتاتے ہیں مالک یوم الدین. دیکھو اس دن کو بھول مت جانا. اس دن نہ تمہارا باپ مالک ہوگا، نہ ماں، نہ شوہر. کے ابھی ہم کہتے ہیں نا کہ نہیں اب چلو شوہر پہ ڈال دیتے ہیں، کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے امی ابو ہینڈل کر لیں گے، ان پہ بھی ڈال دیتے ہیں کہ امی آپ ذرا دیکھ لیں کیسے کرنا ہے اس کو، ابو آپ ذرا سا ہینڈل کر لیں معاملہ. وہاں پہ تو کچھ یوم یفر المرء من اخی، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دیکھ کے دور تمہیں ایسے بھاگیں گے کرنٹ کھا کے جیسے بھاگ رہے ہیں. تو اس دن میرے سے تو کچھ تعلق بناؤ کہ جب میرے پاس آؤ تو میرے کچھ ہو تو صحیح میرے پاس لے جانے کے لیے. تو یوم الدین یہ زیادہ سکیری ہے. یہاں تو ہم پیس آف لینڈ، بچوں، کمروں، گھروں کے مالک تھوڑا تھوڑا ہوتے ہیں. قیامت والے دن کسٹڈی صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے نا. اور کیسے ہوتی ہے جب گھر میں، جیسے فار ایگزامپل اگر ہمارے گھر میں اس وقت کوئی، ہمارے گھر میں کوئی نہ کوئی مالک ہے، میرے ابو مالک ہو سکتے ہیں، میرا شوہر مالک ہو سکتا ہے. اب اس گھر میں فار ایگزامپل میں سوچ رہی ہوں کہ میرا شوہر اس گھر کا مالک ہے. اب اس گھر میں مجھے اس نے ساری نعمتوں سے نوازا ہوا ہے نا. میرے پاس کپڑے بھی ہیں، کمرہ بھی ہے، گھر بھی ہے، اور مطلب پراپر ہر چیز ہے میرے پاس، کوئی مجھے مشکل نہیں ہے. وہ مالک ہے اس گھر کا اور سب لگژریز میں اس نے مجھے رکھا ہوا ہے. اب وہ ناراض ہو گیا مجھ سے، تو مجھے اچھا لگے گا اس گھر میں فروٹس بھی اس نے لا کے رکھ دی ہوں، اور ڈرائی فروٹس بھی رکھ دی ہوں، اور دنیا کا بھر کا کھانا لا کے رکھا ہوا، اور جیولری بھی، اور ہائی اینڈ برانڈس کے میرے پاس جو ہے نا وہ بیگز بھی ہوں اور گاڑیاں بھی ہوں، لیکن میرا گھر کا مالک ناراض ہے مجھ سے، یا امی ابو گھر کے مالک ہیں وہ ناراض ہیں، ابو ناراض ہو گئے کسی بات پہ، تو دل لگتا ہے کسی بھی چیز میں؟ اچھا لگتا ہے کوئی بھی اتنا بڑا گھر؟ کبھی بھی نہیں اچھا لگتا ہے. آپ خود دیکھ لیں کہ آپ کے گھر کا جو بھی مالک ہے، یا آپ کے اسکول کی پرنسپل اگر ہیں، آپ کہیں جاب کرتے ہیں، آپ کسی آفس میں کام کرتے ہیں، باس ہے اس کمپنی کا مالک، تو سیلری بھی دے رہا ہو، پروموشن بھی کر، سب کچھ اپریزل بھی آپ کا اچھا گیا ہو، لیکن وہ آپ سے ناراض ہو، تو کیا فیلنگ آتی ہے؟ بس تھوڑی ہی دیر کے لیے ضرور وہ فیل کریں کہ مجھے کیا فیل ہوتا ہے اگر میرا مالک ناراض ہو، کسی بھی جگہ کا مالک ناراض ہو. تو آپ کو جو فیل ہوتا ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ناراض ہمیں فیل نہیں ہوتا ہے. ہم اللہ تعالیٰ کو ناراض، اللہ تعالیٰ ہم سے ہو رہے ہوتے ہیں ہمارے کسی کام، ہم بہت سارے کاموں سے، ہم اللہ تعالیٰ کو ناراض رہنے دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ بس ٹھیک ہے آپ ناراض رہیں، میں ابھی شوہر کو تو خوش کر لوں، میں ابھی ابو کو تو خوش کر لوں، میں ابھی امی کو تو خوش کر لوں، اور سب سے بڑھ کر میں اپنے نفس کو تو خوش کر لوں. اللہ تعالیٰ آپ ناراض ہو رہے ہیں تو ہوتے رہے ناراض، رہنے دیتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کو ناراض ٹائم پہ ٹائم. لیکن گھر میں کوئی ناراض ہو یا کمپنی میں کوئی ناراض ہو تو ہم بڑے اس کے لیے کوئی داؤ لگا رہے ہوتے ہیں کہ شوہر کو کیسے راضی کریں، بیوی ناراض ہے تو کیسے راضی کریں، کوئی باس ناراض ہے تو دیکھیں گے کہ بتاؤ کیوں اپسیٹ ہیں باس، کیا ہو گیا، میں کیا کروں ایسا. ایک دو لوگوں سے مشورے کریں گے، ایک دن دو دن تو نکال بھی لیتے، تیسرے دن ذرا ذرا ڈپریشن شروع ہو جاتا ہے کہ اب کام بھی نہیں کیا جا رہا یار، مجھ سے تو اس ماحول میں کام بھی نہیں ہو رہا ہے، کیوں یہ بلا وجہ منہ بنا کے بیٹھے ہوئے باس، اور یہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا ہم. لیکن اللہ تعالیٰ کو ہم ناراض رہنے دیتے ہیں. مالک یوم الدین، یہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ میں تمہارا مالک ہوں، تو مجھے مالک سمجھو، مجھے اونرشپ دو وہ والی، ایسا آنر کرو مجھے. تو اب ہم آخرت میں اگر چلے بھی جائیں گے نا، دیکھیں ہم اپنے کپڑے لے کے، گھر لے کے، اپنی ڈگریز لے کے چلے بھی جائیں گے نا، لیکن اللہ تعالیٰ اگر ہم سے ناراض ہوئے، اللہ نہ کرے، یہ جسٹ امیجن، میں نماز میں جب کھڑی ہوتی ہوں نا میں یہ سوچ رہی ہوتی ہوں مالک یوم الدین، اور مالک ہیں اللہ تعالیٰ، اب ناراض ہیں، میں وہاں جا کے اللہ تعالیٰ کو دکھا رہی ہوں، اللہ تعالیٰ دیکھیں میں نے یہ کیا، یہ کیا، لیکن اللہ تعالیٰ ناراض ہیں. تو جمع پونجی کام آئے گی کوئی میرے؟ کبھی بھی نہیں کام آئے گی، کبھی بھی نہیں کام آئے گی وہ جمع پونجی میرے. کیوں؟ کیونکہ میں نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیا. ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کو کیا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کو ہم خود بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے. اب کیوں؟ کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ سمجھ آ گیا الحمدللہ رب العالمین. اب میں نے پوری عالمین کو دیکھا، غور و فکر کیا، اور میں نے دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ کو کیسے کیسے راضی کرنا ہے. پھر میں نے اللہ تعالیٰ کو راضی کر بھی لیا. اب میں نے نعمتیں ڈھونڈنی ہیں، اب مجھے شکر کے نا بہت سارے طریقے ڈھونڈنے ہیں. مجھے ہر روز نماز میں کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ کو نا خوش، یعنی کہ تعریف بھی کرنی ہے اور شکر بھی ادا کرنا ہے. تو اب میں سوچوں گی کہ کیسے شکر ادا کروں، کیسے جو ہے نا اللہ تعالیٰ کو. تو میں آج دیکھوں گی اچھا اللہ تعالیٰ آج میری آنکھ کھل گئی، آج میرا یہ کام ہو گیا، آج مجھے جو ہے نا یہ مشکل آ سکتی تھی لیکن یہ آسانی کر دی ہے، کوئی بھی ہم میں سوچوں گی. اور پھر میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین کو بار 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 ہر اینگل سے جو ہے نا سوچوں گی. پھر میں اللہ تعالیٰ سے کہوں گی کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ تعالیٰ میں آپ کی صرف عبادت کرتی ہوں. اب میں خود بائی چوائس آپ کے پاس آئی ہوں کہ میں آپ کو بتا رہی ہوں میں آپ کی عبد ہوں، آپ مالک ہیں، میں آپ کی عبد ہوں. تو ایاک نعبد ہوں تو ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین اور ہم آپ سے ہی مدد چاہتے ہیں.
اور استعانت کا مطلب میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اسسٹنس لینا، کسی سے بھی کسی بھی کام میں اسسٹنس لینا. تو اللہ تعالیٰ کام میں کر رہی ہوں لیکن اب مجھے کوئی مشکل پیش آ گئی ہے تو مجھے تھوڑا اسسٹ کر دیجیے. مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. تو اب مجھے استقامت والا راستہ دکھائیے. کام تو میں نے شروع کر لیا ہے لیکن استقامت نہیں آ رہی ہے. شیطان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ کوئی کام شروع کر جائے اس پہ شیطان کو کوئی تکلیف ہو. شیطان کو تکلیف ہوتی ہے کنسسٹنسی سے. اس لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ چھوٹا کام کرو مگر کنسسٹنٹ ہو کے کرو. تو اسی لیے یہ ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم. اللہ تعالیٰ مجھے گائیڈ لائنز دیجیے، مجھے بتائیے اس راستے کی طرف رہنمائی کیجیے جو استقامت والا ہو. میں بہت سارے کام کر لوں، ملٹی ٹاسکنگ کر لوں، یہ بھی وہ بھی یہ بھی، لیکن اس میں استقامت نہ ہو. تو یہ کس کا راستہ ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے نہیں. رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند ہے کہ کوئی کام آپ کریں اور اس میں استقامت نہ ہو. تو اس لیے مستقیم اور استقامت کا روٹ ورڈ سیم ہے. ایسی چیز جو کہ کنسسٹنٹ ہو. وہ دین کا کام بھی ہو سکتا ہے، وہ میری پڑھائی بھی ہو سکتی ہے، وہ میری نمازیں بھی ہو سکتی ہیں، وہ میرا گریٹیٹیوڈ کا ڈیولپ کرنا ہو سکتا ہے، وہ میرا صبر کرنا ہو سکتا ہے، وہ میرا جھوٹ نہ بولنا ہو سکتا ہے. کہ ہر روز میں اللہ تعالیٰ سے کہہ رہی ہوں اللہ تعالیٰ مجھے نا یہ سمجھ نہیں آ رہا کیسے معاملہ کرنا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ بتا دیتے ہیں کہ دیکھو اس پر صبر کر لو. تو ہم آدھا 2 گھنٹے صبر کرتے ہیں، پھر ہم بس کہتے ہیں بس بہت ہو گئی، میں 2 گھنٹے سے چپ ہوں، اب میں اور نہیں برداشت کروں گا، ہے نا. تو اہدنا الصراط المستقیم. اللہ تعالیٰ مجھے استقامت والا راستہ دیجیے. مجھے وہ کنسسٹنسی چاہیے کسی بھی کام میں جو مجھے کامیاب بنا دے. پریکٹس میک اے مین پرفیکٹ. تو یہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہوتے ہیں. اور پھر کون ہیں وہ؟ کون لوگ تھے جو مرتے دم تک کنسسٹنٹ رہے؟ صراط الذین انعمت علیہم. اللہ تعالیٰ وہ لوگ تھے جو کنسسٹنٹ رہے مرتے دم تک. کوئی ایسا ہے جو جو جس نے کفر آخر میں بولا تو ان پہ آپ نے انعام کیا؟ تو نہیں کیا آپ نے. حدیثیں بھری پڑی ہیں، قرآن میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ فرعون تک کہنے شروع ہو گیا تھا کہ میں موسیٰ کے رب پہ ایمان لایا، لیکن آخر میں ایمان لایا نا، وہ موت کے وقت تک لایا. تو کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں شروع کی اس راستے پر. انہوں نے کوئی ایٹریبیوٹ اپنا لیا، انہوں نے کوئی ٹریٹ اپنا لی، انہوں نے دین کے کام کے لیے بس ایک کام کیا. حضرت ابراہیم نے کوئی کام شروع کیا، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام شروع کیا، نوح علیہ السلام نے کوئی کام شروع کیا، موسیٰ علیہ السلام نے کوئی کام شروع کیا، لوط علیہ السلام نے کوئی کام شروع کیا. تو کیا انہوں نے آخر تک پہنچایا یا وہ بیچ میں پتہ چلا کہ نہیں اور مشکلیں آئیں کیا ان کو؟ ایسا تو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بڑی آسانیاں کر دی تھی. تو پتہ چلا کہ ان پہ جو مشکلات آئیں تو ہم تو لرز جاتے ہیں سوچ کے. لیکن کیا استقامت چھوڑ دی انہوں نے؟ صراط الذین انعمت. تو استقامت دکھائی ہے ان لوگوں نے، صحابہ کرام نے استقامت دکھائی ہے. یہ نہیں ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس دن انتقال ہوا ہے تو جالی پکڑ کے رونا پیٹنے بیٹھ گئے ہوں کہ ہمارا تو نبی چلا گیا، اب ہم تو کچھ رہے نہیں، اب ہمارا کیا ہوگا، ہمارا لیڈر چلا گیا، اور جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے وہ جو ہے نا شکوے کرنے بیٹھ جائیں. اپنے اپنے کاموں پہ لگے ہیں. استقامت دکھیں، آخری وقت تک استقامت دکھائیے. تو صراط الذین انعمت علیہم. تو اللہ تعالیٰ مجھے راستہ ان کا چاہیے جو استقامت دکھائی اور آپ کا انعام ان پر ہوا. اور انعام سے اللہ تعالیٰ کیا بتاتے ہیں قرآن پاک میں کہ کس کیٹیگری کو بتاتے ہیں؟ وہ ہمیں صاف بتاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی کیا نعمت ہے؟ اللہ تعالیٰ کی دین. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ میری نعمت تم پہ آج تمام ہو گئی، اکملت لکم دینکم، اور یہ میری نعمت تم پہ میں نے تمام کر دی. تو اللہ کی جو نعمت ہے وہ ہے دین. تو اس لیے یہ یاد رکھیے گا، ہر نماز میں ضرور یاد رکھیے گا کہ اللہ کی نعمت آپ کا گھر نہیں ہے. انعمت علیہم کا مطلب یہ نہیں ہے، ہم کر چکے ہیں ہپوکریسی والے سیشن میں، اچھی طرح سمجھ چکے ہیں کہ بچوں کی شادیاں ہو جانا، بچوں کا خوشحال ہو جانا، صحت کا مکمل ہو جانا، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں نعمت نہیں ہیں. اللہ کی صرف اور صرف نعمت، اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں بتا دیا ہے کہ میری نعمت جو میں نے تم لوگوں کو دی ہے وہ کیا ہے؟ دین ہے. آج خود جا کے دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے نعمت کس کو بتایا ہے. کوئی لکھے گا، گوگل کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ کس کو اپنی نعمت کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اپنے دین کو کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں نعمت کیا دی ہے؟ دین. تو صراط الذین انعمت علیہم. تو اللہ تعالیٰ جن کو آپ نے دین دے دیا تھا نا اپنا، مجھے اس راستے پہ چلائیں، ان لوگوں کے راستے پہ چلائیں جنہوں نے آپ کے دین کو ایز اے فیور لیا، ایز اے بلیسنگ لیا. اور پھر وہ لوگ جن کو آپ نے واقعی دین دیا تھا ایز اے فیور، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ غیر المغضوب اور ولدالضالین. یہ وہ لوگ تھے جو نعمت لے کے کیا ہو گئے، جنہوں نے آپ اس نعمت کو پا کر آپ کی رحمتیں نہیں لیں، کنسسٹنٹ نہیں رہے، بلکہ انکنسسٹنٹ ہو گئے، بہک گئے. بس اب بہت ہو گیا ہمارا، ہم اتنا دین پہ کیا، ہم نے کوئی ٹھیکہ تھوڑی دیا ہوا ہے. اب باقی لوگ بھی دیکھیں، ہمارا کوئی کام تھوڑی ہے، تو گورنمنٹ کا کام ہے، یہ تو فلاں کا کام ہے، یہ تو شیخ کا کام ہے، یہ تو معلم کا کام ہے، یہ تو مولوی صاحب کا کام ہے. تو ہر کوئی جو ہے وہ اونرشپ خود لے گا، اور پھر وہ یہ دیکھے گا کہ وہ المغضوب تو نہیں ہو گیا، الضالین تو نہیں ہو گیا، کہیں وہ ناراض تو نہیں کر رہے اللہ تعالیٰ کو نعمت لے کر. تو شکر ادا کرتے رہنا، الحمدللہ رب العالمین. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پھر اس کے بعد ہم کوئی جو ہے سورت پڑھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اب سورت دیکھیں، جب ہم کوئی بھی پڑھتے ہیں اس کے میننگز، اب ہم جیسے الانسان ہم نے کر لیے، ہم نے الرحمن کر لیے، تو اب اس میں کیا ہے کہ یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ اس کے بعد ہم کرتے ہیں رکوع. اب رکوع نا ہمارا بڑا ہی ویسا ہوتا ہے کہ نا، میں مطلب اس کے لیے الفاظ نہیں ہیں. جس کی جو آیت آپ کے سامنے البتہ لکھی ہوئی ہے نا، یہ اسی لیے لکھی ہوئی ہے
کہ کیا ہوا ہے کہ اب تلاوت جیسے ہم الفاتحہ پڑھی، اب وہ ہم انشاء اللہ تعالیٰ اس کو بار بار الفاتحہ کو آپ خود بھی بار بار گروپ میں شیئر کیا کریں کہ مجھے یہ الفاتحہ سے سمجھ آیا، میں نے آج نماز میں الفاتحہ کو یہ دیکھا، تاکہ باقی لوگ بھی اس پیٹرن پہ سوچنا شروع ہو جائیں، ان کو پوائنٹ مل جائے۔ تلاوت اب ہم کیا ہوتا ہے، ہم جیسے پڑھا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین۔ ابھی تو لگ رہا ہے نا کہ نظر ہی نہیں آ رہا، تو عین الیقین سے دیکھو گے، ایسا دن آنے والا ہے۔ اب کون بتا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ یقین آ رہا ہے؟ نہیں، اللہ کا کلام ہے، یقین ہی نہیں آ رہا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مان لو، ایسے جیسے میں واقعی دیکھ رہے ہو، امیجن ہی کر لو، کم از کم جیسے آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، اس چیز کو امیجن کر لو گے تو کیا ہوگا؟ پھر سبحان ربی العظیم خود رکوع میں چلے جاؤ گے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ تو یہ جب تفسیر سمجھ آ جائے گی نا کہ میں کیا مانگ رہی ہوں اللہ تعالیٰ سے، وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، اللہ تعالیٰ بربادی ہے ہر اس شخص کے لیے جو ہمزہ کرتا ہے، لمزہ کرتا ہے۔ تو میں تو ابھی آدھا گھنٹہ پہلے تانے دے کے بیٹھی ہوں، آدھا گھنٹہ پہلے میں نے اس کی شوہر کے پاس بیٹھ کے بتایا کہ وہ تو ایسی ہے، وہ تو ویسا، وہ تو یہ، آپ کے پیچھے تو یہ ہوتا ہے، آپ کے پیچھے تو وہ ہوتا ہے۔ کسی اپنے کو ورکر کو بتایا کہ باس جو ہے نا وہ تو یہ، وہ تو یہ، ان کے بارے میں تمہیں نہیں پتا وہ کیسے شخص ہیں، وہ ایسے ہیں، وہ تو کریکٹر ہی ایسا ہے، لڑکیوں کو ایسے تاڑتے ہیں۔ ابھی بیٹھا ہوں اور بتایا اپنے دوستوں کے بارے میں، کسی اور دوست کو بتایا کہ تمہیں نہیں پتا وہ لڑکا کیسا ہے، یہ کیسا ہے، اور نماز میں کھڑی ہو گئی ہوں۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، الفاتحہ پڑھی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویل لکل ہمزہ۔ یہ میں آپ کو چھوٹی صورتیں بتا رہی ہوں، ابھی تو بڑی صورتوں پہ آئے نہیں ہے، الملک میں، الرحمن میں، اور الانسان میں، اور البقرہ میں تو آئے ہی نہیں ہے۔ ابھی تو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ نماز میں ہم کھڑے ہوئے ہیں، نماز میں ہم یہ مانگ رہے ہیں نا، اور ہم چھوٹی سی صورت میں کیا پڑھ رہے ہیں؟ ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ۔ ابھی تو پیسے گن کے بیٹھی تھی، ابھی تو دیکھا تھا بینک بیلنس کتنا ہے، ابھی تو اپنا چیک کیا تھا، ٹرانسفر کتنے ہو گئے پیسے، ٹرانزیکشنز دیکھی تھی اپنی۔ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ، کیا تم یہ سمجھ رہے ہو، یہ حساب کتاب یہ لگا کے بیٹھے ہوئے ہو کہ ساری عمر تمہارے پاس رہے گا؟ تو یہ آیتیں جب ہمارے سامنے آتی ہیں تو ہم کیا سوچ رہے ہوتے ہیں، کیا بات کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہمیں ترجمہ ہی نہیں پتا، اور اگر ترجمہ پتہ ہے تو بس ترجمہ پتہ ہے۔ لیکن یہ اچھا لگ رہا ہے کہ ابھی پھر پیسے بنانے، نماز پڑھتے ہی ابھی پھر ایک کسٹمر آئے گا، اسے پیسے بنانے ہیں، اور دعا کیا مانگی ہے، اور سورہ کیا مانگی ہے کہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ۔ تمہیں یہ لگا تھا کہ تم پیسے بچا لو گے اور ساری عمر وہ تمہارے ساتھ پیسہ رہے گا؟ کلا لینبذن فی الحطمہ، کلا ہرگز نہیں، نیور، کبھی بھی نہیں ہونے والا یہ کیا کہ وہ شخص تو چکنا چور کر دینے والی جگہ میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ دعائیں یہ نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ وما ادراک ما الحطمہ، اور تمہیں پتہ ہی کیا ہے اس کے بارے میں، تمہیں تو اندازہ بھی نہیں ہے وہ کیا چیز ہے، تمہیں تو ادراک بھی نہیں ہو سکتا اس چیز کا، تم تو پہنچ بھی نہیں سکتے اس چیز کو، جتنی مرضی تم آگ دیکھ لو اور سوچو کہ یہ کوئی لاوا دیکھ لو ماؤنٹین سے پھٹتا ہوا، تم کوئی آگ دیکھ لو کہیں لگی ہوئی، اور تم کسی کو کوئلہ بنا ہوا دیکھ لو انسان کو۔ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ، یہ ایسی آگ ہے اللہ کی بھڑکائی ہوئی جو کہ دلوں تک پہنچے گی۔ یا اللہ، یہ نمازوں میں پڑھ رہے ہیں، التی تطلع علی الافئدہ، دلوں تک پہنچے گی۔ دلوں میں آگ لگی ہوتی ہے نا، بعض اوقات ہم کہتے ہیں میرے تو دل میں آگ لگی ہوئی ہے، سوچیں کیسی کیفیت ہوتی ہے، بے قراری، بے چینی، اور یہاں سے وہاں چکر کاٹ رہے ہوتے ہیں، دل میں آگ لگی ہوئی ہے، کسی نے کوئی نقصان کر دیا یا کوئی بے چینی ہے۔ سوچیں مطلب وہ ایکسٹریم لیول کا بھی سوچیں کہ دل میں آگ لگی ہوئی ہو، جسم میں آگ لگی ہوئی ہو، بے چینی ہو بہت زیادہ۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں، اور اس کے بعد کوئی اور چھوٹی صورت دیکھ رہے ہیں، والعصر ان الانسان لفی خسر، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سب لاس میں ہیں، کوئی ہنٹ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی شاید کوئی بچ جائے، بس یہ 4 کام کرنے والے بچ جائیں گے، اور 4 کام بھی میرے پتہ نہیں ہیں بھی کہ نہیں ہے، نیت کیسی ہے، عمل کیسا ہے، اس پہ کام کیسا ہے، پڑھ رہے ہیں۔ ٹیچر کہتے ہیں کہ بس یہ 4 گروپ جو ہے نا یہ ون کریں گے، یا یہ جو ہے نا ان کو پروموشن مل جائے گی اگلی کلاس میں، باقی سب فیل ہیں، تو کیسی ہیبت، یہی لگ رہا ہوتا ہے کہ میں ہی فیل ہوں، بس میں، اللہ تعالیٰ بس میرا نام، وہ ٹیچر سے کہہ رہے ہوتے ہیں بس میرا نام نہ آ جائے، میرا نام نہ آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ جب کہہ رہے ہیں اصل میں کہ ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، تو پڑھ کے بس ایسی رکوع میں چلے جاتے ہیں۔ یا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون القاریہ ما القاریہ، یہ چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں جو کہ ہم پڑھ رہے، صورتیں ہیں ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا، گھوڑوں کے بارے میں بتا رہے ہیں کتنا یہ اللہ کی اوبیڈینس میں ہے۔ فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا، یہ اللہ کی اوبیڈینس میں سب کام کر رہے ہیں۔ وَإِنَّهُ عَلَىٰ إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ،
یہ گھوڑا ہے اپنے رب کی فرما برداری میں اتنا لگا ہوا ہے، اور تم کیا ہو؟ ان الانسان، بے شک سارے کے سارے انسان، لرب ہی لکنود۔ یہ آیت پڑھ کے کیسے کوئی کھڑا رہ سکتا ہے؟ مجھے بتائیں۔ یہ آیت اگر آپ کو سمجھ آ گئی ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان الانسان، میں انسان ہوں نا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تو نہیں کہا ہے کہ ہاں یوشا تم اس میں سے ایگزمپٹ کر دی گئی ہو، تم ایکسکلوڈ کر دی گئی ہو، تم اس میں نہیں ہو، یا مومنین نہیں ہیں، یو ای والے نہیں ہیں، لڑکیاں نہیں ہیں، فیمیل کے لیے تھوڑی ریلیکسیشن ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان الانسان لربہ لکنود۔ حقیقت یہی ہے کہ انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکر ہے، اور واقعی ناشکری تو ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ۔ یقیناً ان کا رب اس روز ان سے خوب باخبر ہوگا۔ مجھے آپ بتائیں، یہ آیتیں پڑھ رہے ہوں، نمازوں میں کھڑے ہوئے ہوں، الفاتحہ کے بعد یہ چھوٹی سی آیت پڑھ رہے ہوں، تو کیا ہوتا ہے اس کے بعد؟ کھڑے رہتے ہیں؟ بتائیں مجھے۔ آپ اپنے بچے کو دیکھیں کہ وہ کسی خوف میں ہو، وہ بتا رہا ہو مما آپ کو نہیں پتا یہ وہ دوہرا ہوا چلا جا رہا ہوتا ہے، دوہرا ہوا چلا جا رہا ہوتا ہے، بتاتے ہوئے اس کو اتنا خوف آ رہا ہوتا ہے، آٹو پائلٹ پہ وہ یہ کام، اور بائی ڈیفالٹ وہ یہ کر رہا ہوتا ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، سب نکال لوں گا زمین سے۔ تمہیں کیا لگتا ہے زمین میں چلے گئے تو واپس نہیں نکلو گے؟ وقال الانسان ما لها، اور انسان خود یہ کہے گا کہ یہ کیا ہو گیا، یہ کیوں ہو رہا ہے سب کچھ؟ یومئذ تحدث اخبارها، اس دن تمہیں سب خبریں مل جائیں گی، اپڈیٹس چاہیے نا تمہیں کہ کیا ہوگا، کیسے ہوا، فرعون کے ساتھ کیا ہوا، یہ کیا ہوا، وہ کیا ہوا، لہب کے ساتھ کیا ہوا، ابو جہل کے ساتھ کیا ہوا، ابو لہب کے ساتھ کیا ہوا، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ۔ اگر صرف مجھے کوئی یہ کہہ دے نا ڈیلیوری ہے تمہاری، ابھی ہاسپٹل جانا ہے، تمہارا ڈیلیوری ہے، تمہاری ابھی کوئی سرجری ہونی ہے، ہارٹ سرجری ہونی ہے تمہارے ساتھ، تو پتہ نہیں، تمہیں نہیں پتا تمہارے ساتھ کیا کیا ہونے والا ہے، تمہیں تو یہ کریں گے اور وہ کریں گے اور ایسے لٹا دیں گے، اور تمہیں وہ جو ہے نا آپریشن کریں گے، اور وہ سب ٹولز اگر نظر آنا شروع ہو جائیں تو ایسا دل گھبراتا ہے، اللہ یہ کیا ہونے والا بھی میرے ساتھ۔ حالانکہ وہ ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے ہمارا، وہ ہمیں کیور کر رہے ہیں، لیکن چیزیں ایمبینس اور وہ سب دیکھ کے کاٹم پیٹی ہوگی، یہ سب کچھ ہوگا، خوف آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، تو اچھا کام بھی میں دیکھ لوں گا جو کہ ذرہ برابر ہو، لیکن ذرہ برابر شر بھی دیکھوں گا جو تم نے کسی کے ساتھ کیا ہوگا۔ کھڑے رہ سکتے ہیں؟ تو بالکل یہ کیا ہے کہ تلاوت کرتے کرتے ایک رکت طاری ہو جاتی ہے مجھے اور آپ کو، اگر تو ہوتی ہے، ایک رکت بن جاتی ہے، دل پہ اثر ہو رہا ہوتا ہے، اب کھڑا نہیں ہوا جا رہا اللہ تعالیٰ، اور بے ساختہ رکوع میں چلے جاتے ہیں۔ تو یہ سامنے جو آیت آپ کی لکھی ہوئی ہے نا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں ثم قست قلوبکم، سخت ہو گئے ان کے دل، یہ رکوع میں چلے جاتے ہیں بس اس لیے کہ امی نے بتا دیا تھا بیٹا تلاوت جو ہے نا فاتحہ کے بعد سورہ پڑھنا، کوئی الناس پڑھ لینا، بے شک بیٹا آپ النصر پڑھ لینا، چھوٹی سی انا اعطیناک الکوثر پڑھ لینا، اس کے بعد نا بیٹا رکوع کرتے ہیں۔ پتہ ہے اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے رکوع کرنا۔ اللہ تعالیٰ یہاں ہمیں سامنے بتا رہے ہیں ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة، کیونکہ یہ آٹو پائلٹ پہ رکوع پہ گئے ہیں، ان کے کھڑے کھڑے ان سے رہا ہی نہیں گیا کہ اللہ تعالیٰ آپ نے ذرہ برابر بھی شر دیکھ لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ والعصر ان الانسان لفی، قسمیں کھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، آپ اس دن کی ہیبت بتا رہے ہیں، مجھے ڈرا رہے ہیں، اور میں ٹھیک کی طرح کھڑا ہوں، مجھ سے جھکا ہی نہیں گیا کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ سبحان ربی العظیم ایک آٹو طریقہ تھا، صحابہ کرام جو تھے وہ بائی ڈیفالٹ پڑھتے پڑھتے ان پہ لرزت آ رہی ہوتا تھا، ان سے کہتے تھے اب ہم سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا، کیسے پڑھیں ہم یہ آیات، کیسے یہ منہ سے نکالیں اتنے بڑے بڑے کلمے، اور نکال رہے ہیں صبح شام، گواہیاں دے رہے ہیں، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کہیں گے بتاؤ ذرا یہ اچھے اعمال کیے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ اچھے اعمال نہیں کیے۔ تو سورہ العصر پڑھی تھی؟ جی پڑھی تھی۔ تو وتواصوا بالحق کیا؟ نہیں۔ تو تم نے سورہ العصر کیوں پڑھی پھر؟ کیوں سمجھا سورہ العصر کو؟ کیا سمجھا تم نے؟ تو ثم قست قلوبکم، اللہ تعالیٰ یہاں البقرہ میں ہمیں بتا رہے ہیں، اور کس کے بارے میں بتا رہے ہیں؟ فیورٹ ترین اللہ تعالیٰ کی قوم گزری ہے بنی اسرائیل، اس کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ اس سے پہلے ایک جو واقعہ ہو چکا ہے البقرہ میں، اس سے پہلے ایک واقعہ گزرا ہے۔ وہ کیا واقعہ گزرا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ آپ نے جو ہے نا وہ گائیں ذبح کرنی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ گائیں جو ہے نا وہ انہوں نے سوال پہ سوال، کیوں کریں، کیسے کریں، رنگ کیسا ہو، دکھتی کیسی ہو، اور مطلب وہ بلا وجہ کے سوال ان کے جو ہیں وہ شروع ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اتنے سوال کیے کیونکہ ماننا ہی نہیں تھا، تو بلا وجہ کے بہانے ڈھونڈ رہے تھے، اس کو ڈیلے کرے چلے جا رہے تھے اس کو مارنے کو، اور حجت بازیاں کر رہے تھے۔ ہم نہیں کرتے حجت بازیاں، کر لیں گے دین کا کام، ابھی یہ بھی تو پڑھا ہے وہ بھی تو پڑھا ہے، کیوں کریں، کیسے کریں، ہمیں اللہ سمجھ نہیں آیا، ہمیں رحمان سمجھ نہیں آیا، ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہا دوزخ، ہمیں سمجھ نہیں آ رہا یہ اتنی لاجکس۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم اس سے پہلے جو البقرہ میں ذکر ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو میں نے آپ کے سامنے آیت کیوں رکھی ہے؟ کیونکہ ہم دل کی کیفیت کی وجہ سے رکوع میں نہیں جاتے ہیں،
ہم جو آیات پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، تو اس لیے آیات کو جب نماز سے، اور اب تو ان شاء اللہ تعالیٰ تراویحاں شروع ہوں گی، تو اس لیے میں اس پہ اس کو آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہی ہوں کہ جب آپ لوگ تراویحاں پڑھیں اور اتنے رکوع اور قیام رکوع سجدہ چلے جا رہا ہے جیسے کوئی روبوٹک انداز ہو، نہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، حجت بازیاں کر کر کے دل سخت ہو گئے، بس اب دل نہیں چاہ رہا رکوع کرنے کو، بس کرنا ہے کیونکہ وہ امام نے کر دیے، اور یہ کہ نماز کا طریقہ ہی یہی ہے۔ اب یہ ضرور پوچھ رہے ہیں کہ رکوع کتنا کرنا چاہیے، ہمیں میم یہ بتا دیں رکوع کیسے کریں کیسے نہ کریں۔ بھئی آپ کو رکوع تو خود آنا چاہیے تھا، آپ کو تو خود کھڑے، اللہ تعالیٰ کوئی ہماری الگ سے ہمیں تھوڑی پوسچر بتا رہے ہیں، یہ بتا رہے ہیں کہ تمہاری کیفیت ہو سکتی تھی، یہ کیفیت ہو جاتی تھی صحابہ کرام کی، کہ وہ کھڑے کھڑے ان کے آنسو نکل رہے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بس اب رک جاؤ، اب رکوع میں چلے جاؤ، اور وہ چلے جاتے تھے رکوع میں۔ 7 سال کی عمر میں یہ تقویٰ کیسے پیدا ہوگا ایک بچے کا، ہے نا؟ کچھ لوگوں کو رٹوا دیتے ہیں، ہمیں بھی رٹوایا گیا ہے، رٹے رٹائے پر زندگی گزار رہے ہیں ہم بھی، رکوع اور سجدہ آٹو پائلٹ پہ کام ہو رہا ہے۔ تو کچھ لوگ ہیں جو غور و فکر کر کے اپنے حالات سے لیسنز لے کے، یا کسی تھوڑی سی بات سے، کسی تھوڑے سے انسان سے خیر لے لی، سوچ و بچار کر کے سچ پا لیا، تو اس لیے وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ پھر غور و فکر کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے رکوع بے جان اس لیے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلا کہ کیا بولے قیام میں، حالانکہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، یہ جو قرآن تم نے پڑھا ہے نا ابھی قیام میں، یہ اگر میں پتھر جیسے پہاڑ پہ بھی نازل کرتا تو خشیت سے کیا ہوتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ تم کیسے ڈھیٹ انسان ہو کہ تم تو پتھر کے ہو بھی نہیں، لیکن کیا ہے ثم قست قلوبکم، تمہارے دل چکے پتھر ہو گئے، لیکن پہاڑ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ بھی پتھر کا تھا، وہ قرآن اگر اس پہ اترتا تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا، تم کیسے ریزہ ریزہ نہیں ہوئے؟ تمہیں کس چیز نے روکا ریزہ ریزہ ہونے سے؟ تو تم پہاڑ سے بھی بدتر ہو۔ قرآن سے اور اللہ سے تعلق خود ڈیولپ کریں اللہ سے تعلق، قرآن سے ڈیولپ کریں، کوئی چیز آپ کو قرآن سے بیسٹ نہیں مل سکتی۔ خشیت آپ کو قرآن سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، اتنا بڑا پہاڑ بنا ہوا ہی پتھروں کا ہے، راکس کا، ہارڈ راکس کا بنا ہوا ہے، لیکن کیا ہے کہ وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا، یہ قرآن اس کو بھی ریزہ ریزہ کر دیتا۔ تم نے کیسا قرآن پڑھا ہے، تم نے کون سی حفظ کر لیے ہیں، تم نے کون سی تجویدیں کر لی ہیں، تم نے کون سی عربک کر لی ہے، تم نے کون سی سیرہ کر لی ہے، کون سی فقہ کر لی ہے، کون سی تفاسیر کر لی ہیں، کہ تمہارے دل ہی نہیں پسیج رہا؟ کون سی سورہیں تم نے کر لی ہیں، اور تمہیں جو ہے وہ 3 دن اور 4 دن لگا کے تم نے قرآن ختم کر لی ہے؟ تراویحاں کون سی کر لی ہیں تم نے؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر تمہیں نازل کر دیتا، وہ تم نے کیا نہیں ہے، نہیں تو تمہارے پاس تو بچتا ہی کیا منہ دکھانے کو، کہ پہاڑ تو ریزہ ریزہ ہو رہے ہیں اور میں وہیں کی وہیں ڈھیٹ کھڑی ہوں، اثر ہی نہیں ہوا، والعصر 4 آیتوں نے اثر نہیں کیا، الفاتحہ نے اثر نہیں کیا مجھے۔ تو یہ تو چونکہ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں نا کہ وَاذْكُرُوا كَمَا هَدَاكُمْ، یاد کرو یا مجھے ایسے میرے عبادت کرو جیسے میں نے تمہیں گائیڈ کی ہے، تو اس لیے ہم یہ کر لیتے ہیں۔ تو اب یہاں پہ جو آپ کے سامنے آیت ہے نا، یہ میں رکھنا چاہ رہی ہوں تاکہ ہمارے رکوع امپورٹنٹ ہو، ٹھیک ہے؟ اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ میں اس کو ختم بھی کر دوں گی، اور اس کو انشاءاللہ تعالیٰ میں بعد میں بھی آپ لوگوں سے ڈسکس کروں گی۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہودیوں کو ہمیں بتایا گیا تھا کہ تم نے یہ کیا کیا گناہ نافرمانی اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے بتائی ہوئی ہے کہ انہوں نے یہ سب کام کیے تھے، اور اللہ تعالیٰ جیسے ہم یہ الحمدللہ رب العالمین، مطلب اتنا ریلیٹ کرتی ہوں نا ان آیات کو الحمدللہ سے، کہ اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں کہ تمہیں منو سلوا نہیں دیکھ رہے تھے، تم بادل کا سایہ تم پر ہو رہا تھا، نہیں دیکھا؟ یہ زمین پھٹی اور فرعون تو غرق ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کی ٹیم نکل گئی ہے، تمہارے سامنے معجزے ہوئے ہیں، یہ آیات تم نے دیکھی ہیں، نشانیاں تم نے دیکھی ہیں، لاٹھی سے اژدہا بن گئے، تم نے اپنی آنکھوں سے چیزیں دیکھی ہیں، تمہیں تو اس کے باوجود کیا ہوا ثم قست قلوبکم، اور میں کیا ہوں الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ میں تو تعریف کر رہی ہوں، میں نے تو دیکھا سورج کیسے نکل گیا، اللہ تعالیٰ میں نے تو آج غور و فکر کیا کہ کیسے بادل آئے، کیسے آسمان اتنا بڑا کھڑا ہوا ہے میرے سر پہ، اس کے اوپر ایک اور بھی آسمان ہے، اتنی بڑی بڑی باتیں، اتنے بڑے بڑے ریفلیکشنز، اتنی بڑی بڑی تفاسیر چل رہی ہیں، سیشن پہ سیشن چل رہے ہیں میرے۔ اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے تھے کہ تم اتنا، یہودیوں کو بتا رہے تھے اتنا کچھ تم نے دیکھا، اس سے کیا ہوا ثم قست قلوبکم، تمہارا دل تو نرم ہونا چاہیے تھا۔ تو الحمدللہ رب العالمین کو اس آیات سے ریلیٹ کریں، یہودیوں سے ریلیٹ کریں، اور اپنی امت کو دیکھیں، اپنے آپ کو دیکھیں، اس امت کا حصہ میں بھی ہوں، تو مجھے اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں، ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ، ٹھیک ہے؟ تو پتھروں میں ایک اسٹیشنری موومنٹ ہو رہی ہوتی ہے، سائنس سے بھی ہمیں پتہ چل چکا ہے کہ وہ بے شک خود سے موو نہیں کر رہے ہوتے، لیکن ان کے اندر آئٹمس مالیکیولز ہوتے ہیں، وہ اندر موو کر رہے ہوتے ہیں، ادھر ادھر نہیں جاتے ہیں، لیکن اندر ان کے موومنٹ چل رہی ہوتی ہے۔ تو پتھروں کو دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مانند پتھر کے، مطلب کہ دل بھی اس سے مراد کیا ہے، کل حجارہ، تمہارے دل جو ہیں، یوشا یا یہاں پہ جو بیٹھی وجیہہ، حمزہ، اسما، ثنا، تمہارے دل کیسے ہو سکتے ہیں،
کل ہجارہ ہو سکتے ہیں، چانسز ہیں کہ ہو سکتے ہیں۔ پہاڑ بھی تو پتھر تھے نا۔ اب یہاں بات بنی اسرائیل سے ہو رہی ہے، لیکن ہمیں بھی ایک جگہ فرمایا ہے، کیسے؟ سورہ رعد میں، الحدید میں شاید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِ فَتَابَ عَلَيْهِمْ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمیں مخاطب کرتے ہوئے کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ، دیکھو نہ ہو جانا یہودیوں کی طرح، چانسز ہیں کہ ہو جاؤ گے، وہ بھی ہو گئے تھے کسی خاص کام کرتے کرتے، لیکن کیا ہے؟ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، تم بھی ایسے اہل کتاب کی طرح مت ہو جانا، من قبل فتابہ، کہ تم اس سے پہلے کہ توبہ کر لو۔ یہ پوری آیت اب وہ دوبارہ اس سے ریلیٹ کریں، اس کا مطلب ہے کہ میرے بھی چانسز ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ اس آیت کو میں بھی ریلیٹ کر سکوں۔ تو دل سخت کیسے ہوتے ہیں؟ نافرمانی کر کے، نہیں گائے قربان کرنی تھی ان کو، ان سوال پہ سوال، سوال پہ سوال، اتنی حجت، تو اس سے دل سخت ہو گیا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ تو نماز میں کھڑے ہونے سے پہلے ہمارے دل سخت ہو جاتے ہیں، ہیلا سازی کر رہے ہوتے ہیں، بہانے کر رہے ہوتے ہیں، ایک بے حسی ہی طاری ہو جاتی ہے، پلٹنے کے چانسز بالکل کم ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ اب ہم نے ظہر کی نماز پڑھی اور عصر کی نماز تک بیچ میں ایسا معاملہ آیا کہ ہمیں اللہ کا ہی حکم پتہ چلا، کوئی بھی حکم ہو سکتا ہے، وہ میرا اور آپ کا ہر ایک کا ڈفرینٹ ہوگا، لیکن ہیلا سازی، اچھا دیکھتے ہیں، کرتے ہیں، کام کوئی دیا تھا کسی نے، یا کوئی کانٹریکٹ تھا کسی سے، کوئی کمٹمنٹ تھی، کوئی کسی کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا تھا، لیکن اس کو بس بلا وجہ ٹال مٹول کر رہے ہیں، تو نماز میں اس لیے کیا ہوا؟ دل سخت ہوئے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق کہ بہت زیادہ باتیں جس میں جو انسان کرتا ہو نا، اور جس میں اللہ کا ذکر نہ ہو، بہت سارا باتیں چل رہی ہیں، بہت باتیں چل رہی ہیں، لیکن اللہ کا ذکر نہیں ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ یہ صبح شام کی ہماری باتیں، صبح شام اپنی بڑائیاں بیان کر رہے ہیں، اپنی باتیں کر رہے ہیں، اللہ کا بھی ذکر ایسے لے کر آتے ہیں کہ جیسے ہم بڑے اللہ کا نام لینے والے ہیں تو ہمیں کوئی نیک سمجھے، مطلب نام بھی ہم ایسے لے رہے ہوتے ہیں۔ آپ کو بھی پتہ ہے الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل ہے، میں نے تو صبح یہ کیا، میں نے وہ کیا، بس الحمدللہ اللہ کا۔ تو یقین کریں لوگ اللہ سے تو امپریس ہو ہی نہیں رہے ہوتے، اللہ تعالیٰ تو مجھ سے امپریس ہو رہے ہوتے ہیں، مجھے بھی اچھا لگ رہا ہوتا ہے کہ مجھ سے امپریس ہو رہے ہیں لوگ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت ساری باتیں کرنا، اس میں اللہ کا ذکر نہ ہو، اور ایسا ذکر کہ واقعی اللہ کا ذکر ہو، جیسے ہم کہتے ہیں نا، آپ کو پتہ ہے امی تو لوگ جب ہم اپنی امی ابو کا بھی ذکر کر رہے ہوتے ہیں نا، اپنے بچوں کا بھی ذکر کر رہے ہوتے ہیں، بہن بھائی کا بھی، آپ یقین کریں وہ واقعی ہم ذکر کر رہے ہوتے ہیں، دل چاہتا ہے کہ بس ان کو ہم سب کو بتائیں کہ میرے بھائی یہ کرتا ہے، میری امی یہ کرتی ہیں، تو لوگ واقعی ریلیٹ کر رہے ہوتے ہیں، اچھا آپ کی امی یہ ایسی، آپ کے ابو ایسے، تو ہم کہتے ہیں جی جی امی، لیکن ہم اللہ کے بارے میں ذکر کر رہے ہوتے ہیں تو کوئی اللہ کو پہچان ہی نہیں رہا ہوتا، ایسا لگ رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ بہت ہی کوئی ناانصاف ہی کریں گے، بہت ہی گناہ دوزخ میں ڈالنے کے لیے بیٹھے ہیں، یا جنت میں تو بس میں نہیں جانا ہے، یہ والا ہم لوگوں کو ذکر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال اس سے ہمارے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ بہت زیادہ باتیں نہ کرو، اگر کرو بھی تو اللہ کا بہت ذکر ہو۔ تو بنی اسرائیل جو آپ کا یہ اس آیت کو آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں میں، کہ بنی اسرائیل مردہ آدمی کو زندہ ہوتے دیکھ رہے تھے، بادلوں کا سایہ دیکھ رہے تھے، سمندر میں راستہ بنتے دیکھ رہے تھے، من اور سلوہ نیچے اتر رہا ہے، لاٹھی ماری موسیٰ علیہ السلام نے، 12 چشمے پھوٹ پڑے ہیں، دے سو سو مینی تھنگس۔ میں کیسے اللہ تعالیٰ سے یہ الحمدللہ رب العالمین کیسے کھڑی ہو جاتی ہوں بغیر یہ دیکھے کہ اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں میرے لیے، لیکن پھر بھی ہمبل نہیں ہوئے بنی اسرائیل۔ تو ہمیں بہت غور کرنا پڑے گا، ہمیں اللہ کی نشانیاں ڈھونڈنی پڑیں گی، اپنے دل کو عاجز کرنا پڑے گا، میں کیا، میری اوقات کیا، لٹرلی ہر روز اپنے آپ کو، اپنی نا کوئی گندی بات سوچا کریں، اپنی کوئی ایسی چیز جو آپ کی نا آپ کو ورس لیس آپ کی نظروں میں کر دے، آپ ضرور سوچا کریں کہ میں نے کیسی انسان تھی۔ اللہ تعالیٰ خود سوچوا رہے ہوتے ہیں، اپنی پیدائش دیکھو، کس سے پیدا ہوئے ہو، کیا چیز ہے وہ، کبھی سوچیں اس بارے میں تو پتہ چلے گا کیا اوقات ہے میری، ہے نا۔ اس کے علاوہ دن میں بھی سوچا کریں آپ، اس سے آپ کے نا دل نرم ہونا شروع ہوں گے، سوچا کریں کہ میں جو ہوں میں نے تو یہ بلنڈر کر دیا، میں تو یہ بات بھول گئی، میں تو بڑا سمجھ رہی تھی یہ ایسا ہوگا۔ تو چھوٹی چھوٹی اپنے آپ کو نا ایسی چیزیں سوچا کریں، تو ثم قست قلوبکم، بلٹ پروف ہارٹ ہو گئے، نو امپیکٹ ایٹ آل، ٹفنس آ گئی ہے دل میں، ہارڈنس آ گئی ہے دل میں۔ تو یہاں قصد ہوا ہے کس چیز کا؟ قلوبکم، یا اللہ، ہارڈنس آف دا ہارٹ، دل کو کچھ فیل نہیں ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کوئی رحم کا جذبہ نہیں آ رہا ہے، کوئی خوف نہیں آ رہا ہے آپ سے، جنت کی کوئی جو ہے نا موٹیویشن نہیں مل رہی ہے، دوزخ سے بالکل بھی خوف نہیں آ رہا ہے، کوئی فکر نہیں ہو رہی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آب کوثر جو ہے نا نہیں پلا پائیں گے، انوویشن تو نہیں کر دی ہے، فکر ہی نہیں ہو رہی، ثم قست قلوبکم، نو میٹر واٹ، کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے، نو امپیکٹ آن ہارٹ۔ تو کیا ہوگا؟ اب یہ کیسے دیکھیں گے کہ جو انسان ہے وہ اپنے ایکسپیرینس کے تھرو اور اپنی جو جس چیز سے وہ گزر رہا ہوتا ہے اس کے تھرو بھی، اگر وہ ٹراما اس کی زندگی میں آیا ہے، کوئی بیماری اس کی زندگی میں آ گئی، کوئی فال اس کی زندگی میں آ گیا، کوئی فیلئر اس کی زندگی، اگر اس سے بھی وہ نہیں سیکھ رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہو سکتا ہے وہ بنی اسرائیل والی سائنس نہیں دے رہے ہوں،
لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں بہت ساری صبح شام ایسی ہمیں سائنس دکھا رہے ہوتے ہیں کیا کہ کوئی ٹراما ایسا دیتے ہیں جو اثر کرتا ہے، لیکن کیا آنسو ہی نہیں نکل رہے ہیں، کوئی ریزولوشن نہیں بنایا وہ دیکھ کے کہ میرے ساتھ یہ بڑا معاملہ ہو گیا تو میں ریزولوشن بناؤں گی، بس اب بہت ہو گیا، میں نے بہت نافرمانی کر لی، اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی بڑی سزا دے دی، اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا جو ہے نا نقصان پہنچایا، اب میں اپنا نیو ریزولوشن بناؤں گی، اب میں نہیں کروں گی یہ حرکتیں، اب میں نہیں کسی کو دکھ دوں گی، اب میں نہیں اپنی زبان سے ہر وقت باتیں نکالوں گی، نہیں اپنا ذکر کروں گی، کم سے کم لیس ٹاکٹیو ہو جاؤں گی. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی اے ٹاکٹیو پرسن کہ میں ہر جگہ جاؤں تو میں بڑی چرپی ہوں، میں بڑی جو ہے نا کہیں بھی جاؤں تو میں رونق لگا دوں محفلوں میں، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے خاموش ہونا پڑے گا، میرا دل سخت ہو گیا ہے کیونکہ مجھے آنسو ہی نہیں نکل رہے. میں فلسطین کو دیکھ رہی ہوں اور میں آگے ریل فوراً وہ کر دیتی ہوں کہ کیا ہو گیا، اچھا اس بچے کا ہاتھ کٹ گیا آج، یہ بچہ پیالہ لے کے کھڑا ہوا ہے پانی کے لیے، یہ بچہ پیالہ لے کے کھڑا ہوا ہے کھانے کے لیے، وہ پیچھے سے اس کی ماں جو ہے چیختی چلاتی آ رہی ہے میرا بچہ مر گیا، آنکھوں میں آنسو نہیں آ رہے میرے. ثم قست قلوبکم من بعد ذلک. تو یہ نشانیاں ہیں کس چیز کی کہ اب کچھ لوگ ہوتے ہیں ٹھیک ہے، وہ کیا ہوتے ہیں کہ وہ توبہ کر لیتے ہیں، وہ کسی کی موت دیکھتے ہیں، مطلب میں لٹرلی آپ کو بتا رہی ہوں کہ جنید جمشید کی موت دیکھ کے بہت سے لوگ ایسے میرے اپنے گروپس میں جو پرانے گروپس ہیں میرے، صرف میں ان سے پوچھی تھی آپ کیوں آئے، وہ کہتے تھے ہم نے اس کو بس، حالانکہ وہ زندہ تھا تو وہ ایمان نہیں لائے، زندہ تھا تو اس کی نعتوں سے اور اس کے کسی بیان سے وہ امپریس نہیں ہوئے، اور بلکہ ان کے بھی مولانا طارق جمیل سے بھی امپریس نہیں ہوئے، لیکن جنید جمشید کی موت نے ان کو ہلا کے رکھ دیا. ایک میرے پاس بہت عرصے پہلے، بہت سال پہلے ایک لڑکی آئی کہ اس نے کوئی ایکسیڈنٹ دیکھ لیا تھا، تو وہ کہی تھی میں راستہ روڈ کراس کر رہی تھی تو بس نے جو ہے نا وہ ایک بچے کو اسکول روڈ کراس کرا تھا، اسکول کا بچہ یونیفارم میں تھا، تو وہ بس سے ٹکرا گئی تو اس کا پورا سر جو تھا نا کھل گیا. تو کہیں گی بس مجھے وہ دیکھا نہیں گیا اور وہ دین میں آ گئی، اور وہ آ کے اور ماشاء اللہ اس نے پھر مطلب اس کے بعد وہ ایسا تھا جیسے وہ جب بھی اس سین کی وجہ سے جو تھی نا وہ اس کو وہ موٹیویشن ملی، وہ اس کو ڈرائیو ملی کہ اس کے بعد اس کو تو ہم نے مطلب مین ہمارے اس میں آنا شروع ہو گئی کہ بھائی تم اتنے بڑے بڑے کام کرو. اور ابھی تک وہ یہ بتاتی ہے کہ بس وہ ایک ایسا انسیڈنٹ تھا، اس کے علاوہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد کوئی اور مجھے کسی چیز نے ہلایا ہو، مطلب باقی میں باقی چیزیں پڑھ کے فیل کرتی ہوں لیکن وہ ایک ایسا ایکسیڈنٹ تھا جس سے میں ہل کے رہ گئی. تو کوئی کسی نے ایکسیڈنٹ دیکھ لیا، کوئی موت دیکھ لی، کوئی عبرت والا انظار ہو گیا اللہ کی طرف سے، مگر دل کو کیا ہوا ہے، دل ڈی سینیٹائزڈ ہو گیا ہے، نو سمپتھی ایٹ آل. دو چیزیں دلوں کو نرم کرتی ہیں ٹھیک ہے، ایک تو آیات جو اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے کہ اچھا بارش ہو گئی، زلزلہ آ گیا، سورج دیکھ لیا، چاند دیکھ جو ہم الرحمن میں دیکھ رہے ہیں، اور ایک ان کو بولتے ہیں اللہ کی نشانیاں آیات کونی ٹھیک ہے، نیچر کو بولتے ہیں. دوسری اللہ تعالیٰ آیات بتا رہے ہیں کہ شرعی قرآن کی آیات پر غور و فکر کرنا. بنی اسرائیل نے دونوں پہ غور و فکر نہیں کیا تھا، ان کے سامنے پے در پہ بیک ٹو بیک ان پہ نشانیاں آ رہی تھیں، انہوں نے اس پہ بھی غور و فکر نہیں کیا، اور پھر ان کو تورات دی گئی انہوں نے اس پہ بھی غور و فکر نہیں کیا، تو ان کے کیا ہوئے ثم قست قلوبکم. یہ وجہ میں آپ کا بالکل ابھی سوال لیتی ہوں. تو اب قصد کیا ہو گیا ہے، پتھروں کی طرح ہو گیا ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ اب یہاں پہ بتا رہے ہیں، اب کیوں بتا رہے ہیں کیونکہ پھر میں اور آپ اپنے دل کو دیکھیں گے، اپنے دل کو ایگزامن کریں گے، ایک لٹمس ٹیسٹ ہوگا. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہاں پہ کہ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ او اشد قسوہ. نہ صرف یہ کہ پتھر بلکہ او اشد قسوہ، پتھر سے بھی زیادہ کوئی سخت چیز، کہ پتھر سے زیادہ تو لوہا ہی ہوتا ہے لیکن لوہا بھی آگ میں پگھل جاتا ہے، پتھر تو آگ میں بھی نہیں پگھلتا، پتھر کا پتھر ہی رہتا ہے، تو اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ. جی وجہ آپ بتائیے، آپ نے ہینڈ ریز کی ہے، ہو سکتا ہے اس میں ہم ریلیٹ کر سکیں. اچھا کوئی سوال نہیں ہے وجیہ کا، اگر کسی کا سوال ہے تو آپ بے شک ٹائپ کر لیجیے، میں انشاءاللہ اس کو آخر میں جو ہے میم آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم. جی اب آ رہی ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تو میں نے نا اسی بات پہ ہینڈ ریز کیا تھا، کہہ رہی تھی نا کہ ہمارے دل بہت زیادہ سخت ہو چکے ہیں. تو اس سے پہلے جب آپ نماز کی بتا رہی تو مجھے واقعی میں نماز میں پڑھنے لگی تو مجھے واقعی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہنا چاہیے، یہ فیل ہوا کہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتوں پہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ عطا کیا ہے. لیکن ابھی جب آپ نے یہ بات کی نا کہ ہمارے دل بہت زیادہ سخت ہو چکے ہیں، سالڈ ہو چکے ہیں، ریئیکٹ نہیں کرتے، تو میم ایسا ہے ہماری لائف میں بہت ساری چیزوں میں نا ہم بہت سالڈ ہو چکے ہیں، بہت سارے ریلیشن شپ بہت سالڈ ہو چکے ہیں. کچھ بھی ہو جائے نا ہمارا ایک بہیویئر ایک سالڈ سا ہوتا ہے، تو ہم آگے سے ریئیکٹ نہیں کرتے، ہمیں فیل نہیں ہوتا، لیٹ اٹ گو کر رہے ہوتے ہیں. تو میم صحیح مومن کی نشانی نہیں ہے، ہمیں اس سے اوائڈ کرنا چاہیے.
واقعی یہ میرے لیے پوائنٹ آف وانڈر ہے میرے لیے کہ مطلب ہم بہت ساری چیزوں کو لیٹ اٹ گو کر رہے ہوتے ہیں، اگنورینس شو کر رہے ہوتے ہیں. شاید ہمارے ساتھ حالات کچھ ایسے ہوتے ہیں وہ لائف کا ایسا فیز ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم ایسا کہ ایک اچھے مسلمان کی اچھے نہیں ہے بالکل بھی. تو میرے لیے بہت مجھے یہ چیز بہت زیادہ کلک کر رہی ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے وجیہہ کہ ہمیں جو ہے نا ثم قست قلوبکم، اللہ تعالیٰ البقرہ میں نا ہمارے میں پرسنلی یہ جو یہاں پہ ثنا بھی بیٹھی ہیں اور سعد بھی ہیں، باقی سب تو شاید آپ نیو کمرز ہیں. جب سے میں آپ لوگوں کے ساتھ میرا آپ ہوا ہے اور آپ لوگوں کے ساتھ ہوا ہے نا، ویسے تو اور بھی گروپس میں ضرور بتاتی ہوں کہ البقرہ جو ہے نا وہ آپ کی ایسی ہیلنگ اور کاؤنسلنگ کرتی ہے نا کہ آپ کو اپنے دل کی کنڈیشن، اسٹیٹ آف کنڈیشن، کیونکہ ہم نے منافقین کی کر لی ہے نا، ان شاء اللہ رمضان میں بھی ہم کچھ چیزوں کو اور غور و فکر کریں گے. تو یہ جو کنڈیشن ہے نا ہمارے دل کی، یہ ہمیں خود پتہ چل جاتی ہے. ہم ایسے ڈاکٹر بن جاتے ہیں کہ ہمیں کسی کارڈیولوجسٹ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑتی. مجھے اپنے دل کا بھی پتہ چل رہا ہوتا ہے، اور ایک مومن جو ہے دوسرے مومن کا، چونکہ ابھی ہم نے عقیدہ پڑھا ہے نا، تو عقیدہ دل میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو ہم نے ایمانیات ابھی ختم کی ہے اس پہ کہ ہمیں نا یہ پتہ چل جائے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن یہ نہیں کر سکتا، مومن یہ نہیں کر سکتا، مومن یہ کرتا ہے، مومن کا یہ حال ہوتا ہے، مومن صبر کرتا ہے، مومن. بہت ساری احادیث تھیں جس میں سے میں نے کچھ احادیث جو ہیں وہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی تھی ابھی لاسٹ تھرسڈے. آپ ضرور سنیے گا جا کے. میں نا اس کرائٹیریا پہ اپنے آپ کو چیک کرتی ہوں کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جو ہے نا، اور عقیدہ کہاں ہوتا ہے؟ دل میں. یہ بھی ہم نے دیکھ لیا تھا کہ عقیدے کی پلیسمنٹ دل میں ہوتی ہے. تو مجھے اپنے دل کی حالت کیسے چیک کرنی ہے؟ مجھے قرآن، اور قرآن سے بھی زیادہ حدیث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے نا، جو دل کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ مومن یہ نہیں کر سکتا. مومن تو جب میں کوئی چیز نہیں کر رہی ہوتی ہوں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن یہ کرتا ہے، بلیور کو یہ کرنا چاہیے یا وہ کرتا ہے. یعنی کہ اگر میں دل میں بھی برا جان رہی ہوں تو ہے میرے دل میں ایمان، لیکن کون سی اسٹیٹ آف لیول کون سا ہے؟ بالکل لو لیول ہے کہ بس اب اس کے بعد اگر وہ نہیں ہوگا تو سمجھ کہ پھر وہ مومن یا کافر، اس کو لیے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ تم نے کوئی برائی دیکھی ہی اور تم نے دل میں بھی برا نہیں جانا. تو میں لٹرلی میں جب اپنے جب میں یہ سیکھ رہی تھی نا سب چیزیں اپنی اس میں، تو میں نا چیک لسٹ بناتی ہوتی تھی ہر وقت. مجھے نہیں پتا آپ لوگ یہ کرتے ہوتے ہیں کہ نہیں کرتے ہوتے. میں شاید چھوٹی بھی تھی، تو ایک بچہ ہوتا ہے نا جب وہ یہ چیزیں سیکھ رہا ہوتا ہے چھوٹی عمر میں، تو اس کو یہ زیادہ شاید فنی لگ رہا ہوتا ہے یا کریٹیو لگ رہا ہوتا ہے. میں نا چیک لسٹ بناتی تھی کہ میں نے یون کرتے ہوئے بھی الحمدللہ استغفر اللہ بولا، اور میں نے چھینکا تو میں نے اپنے بھائی کو جو ہے یرحمکم اللہ کہا، یہدیکم اللہ یصلح بالکم بولا. یعنی کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کرتی تھی کیونکہ اتنا مجھے نا اس وقت یہ فیئر آنا شروع ہو گیا تھا کہ میرے دل سخت نہ ہو جائیں. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ مومن بھائی یہ کرتا ہے، مومن بھائی یہ کرتا ہے، مومن یہ کرتا ہے. اگر اس کا شخص کا ایمان ہی نہیں ہے وہ مجھ سے محبت نہ کرے، اس کا ایمان ہی نہیں ہے اگر وہ یہ نہ کرے. تو اس لیے دل سخت کیسے ہوتے ہیں؟ پتہ ہی نہیں ہے نا. جب پتہ ہی نہ ہو تو کیسے جج کریں گے اپنے آپ کو؟ کیسے دیکھیں گے؟ اور ایسا نہیں ہے کہ پتہ نہیں چل رہا ہوتا ہے، بالکل پتہ چل رہا ہوتا ہے. شوہر سے محبت میں دل پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ محبت ہوئی ہے، دل سخت ہوا ہوا ہے. ساس کے لیے دل سخت ہوا ہوا ہے، نرمی ہوئی ہوئی ہے. ماں کے لیے دل سخت ہوا ہوا ہے. سب پتہ چل رہا ہوتا ہے. بس اپنے دل کو اللہ کے لیے ہمیں پتہ نہیں چل رہا، دین کے لیے نہیں پتہ چل رہا ہوتا ہے. وہ کیسے؟ کیونکہ پتہ ہی نہیں ہے. تو البقرہ آپ کو وہ لیول دیتی ہے. البقرہ شیطان اسی لیے بھاگ جاتا ہے البقرہ سے، کیونکہ البقرہ آپ کے دل کو ایک ایسا آرگنائزڈ انسان بنا دیتی ہے، آپ کے دل کو آرگنائزڈ ہارٹ بنا دیتی ہے کہ وہ ہر وقت اس کو نا فلکچویشن پتہ چل رہی ہوتی ہے کہ آج میں صبح اٹھا ہوں تو میرے دل کی کیا کیفیت ہے، آج مجھے کیسا فیل ہو رہا ہے. تو کچھ لوگ جیسے کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ ہمارا ایمان لو ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو سینس ہونا شروع ہو گئی ہے. اب ان کو یہ شاید سمجھ نہ آ رہا ہو کہ کیوں ہوئی ہے. ہم نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، وضو بھی کر رہے ہیں، ہمیں سب چیزیں پتہ چل گئی ہیں، لیکن کوئی ایسی چیز ہے جو ہمیں ڈسٹرب کر رہی ہے، جس سے ایمان بڑھ نہیں رہا. تو اب اس کے ہیک کیا ہیں؟ تو ظاہر ہے ایسا تو نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی ایسا اسٹینڈرڈ چھوڑ دیا ہوگا جو اب ابینڈن کر دیا ہوگا بس ٹھیک ہے اب خود ڈھونڈتے پھر ہوتے ہیں. ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے. جیسے یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، اور یہ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے. بنی اسرائیل کی اس آیت سے پہلے بہت ساری اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے بارے میں بتا رہے ہیں چیزیں. فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، اور یہ باقی جو پوری آیت ہے نا ہمارے سامنے، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ پتھر جو ہیں وہ ہو گئے دل، ٹھیک ہے. اور کیا ہو رہا ہے؟ یہ پتھر دل ہو جاتے ہیں، اور مطلب بڑے بڑے لوگ جن کا دل پتھر نہیں ہو سکتا وہ بھی ہو رہے ہوتے ہیں. کس لیے ہو رہے ہوتے ہیں؟ اپنے لیے نہیں پتھر دل ہوتے، وہ لوگوں کے لیے پتھر دل ہو رہے ہوتے ہیں. تو یہ میری اور آپ کی کیٹیگری ہے. میں ابھی ریسنٹلی نا مریم نواز کا ایک کلپ، چونکہ میری فیملی میں کچھ لوگ ہیں جو نون لیگ کو سپورٹ کرتے ہیں، تو اکثر نا ڈالتے رہتے ہیں کوئی بڑا امپریشن ڈالنے کے لیے نا. تو میں جب بھی وہ دیکھتی ہوں نا تو میں اس کو ایز اے لیڈرشپ میں دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ ایک انسان، اور خاص طور پہ خاتون اگر لیڈرشپ میں آ گئی ہے تو وہ اس نے مطلب کیا کیا کام کیے ہیں اور کس طریقے سے اس نے نا اس چیز کو کیا ہے. تو اب چونکہ ہم بھی دین کو لیڈ کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ جب وہ کر سکتی ہے دنیا کے لیے، اور صرف اپنے باپ کو وہ کرنے کے لیے، کہ میرے باپ کو کیسے ان لوگوں نے جو ہے نا اتنے سالوں کی محنت کو یہ کر دیا کہ گو نماز گو اور یہ سب چیزیں، تو وہ کیسے آ کے اس نے کھڑی ہوئی اپنے باپ کو لے کر آئی، اور مطلب ایک عزم مجھے نظر آتا ہے کہ دنیا کے لیے انسان کر سکتا ہے، تو میں دین کے لیے جو ہے ریوائیو کیوں نہیں کر سکتی دین کو.
تو بہرحال اس کی پاور یا وہ باقی سب چیزیں الگ ہیں، میرے ساتھ تو میرا اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہیں کس چیز کا ڈر ہے، میں ہوں تمہارے ساتھ، ہے نا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، پوری یہ چیزیں ایاک نعبد و ایاک نستعین میں سوچیں۔ تو میں نا مریم نواز کا ایک جگہ کلپ دیکھ رہی تھی کہ نا وہ کہیں بیٹھی ہے کسی فنکشن میں، کوئی لڑکی جو ہے نا اس کو تعریف کر رہی ہے اسٹیج پہ کھڑے ہو کے، تو مریم نواز کے نا آنسو نکل آئے ہیں، اس نے ہاتھ منہ میں رکھ لیا اور وہ رو رہی ہے۔ تو میں جب یہ دیکھ رہی تھی نا تو میں نے دیکھا کہ مریم نواز اپنی تعریف سن کے رونا آ گیا، اس کا مطلب ہے کہ اس کے دل میں ہے کوئی نا تکلیف، لیکن اس کو لوگوں کی غربت دیکھ کے رونا نہیں آیا کبھی کسی نے۔ تو میں اپنے کزن کو لکھا، جو میرا کزن ہے نا جو اس چیز کو کر رہا ہوتا ہے، تو میں نے کہا اس کو، میں نے میسج کیا، میں نے کہا گروپ میں ہی ہم ہوتے ہیں نا، تو میں نے اس کو لکھا، میں نے کہا میں نے تم مجھے کوئی ایسی ویڈیو بھیجو، اس کی ایسا کلپ بھیجو جس میں یہ روئی ہو کسی غربت کو دیکھ کے، کسی غریب انسان کو خودکشی کی نیوز اس کو ملی ہو، یا اس کو فلسطین کی کسی بچی کو دیکھ کے اس کے آنسو نکلے ہوں، مجھے بس ایک کلپ بھیج دو تاکہ مجھے بھی تسلی ہو، میں بھی کوئی گواہی دوں اس کے بارے میں کہ یہ بھی دل رکھتی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ مطلب میں اس کے بارے میں بدگمان ہو رہی ہوں زیادہ، مجھے بس ایک کلپ بھیج دو۔ بہت سے بات یہ کہ وہ گھر گھر جا کے، کیونکہ وہ اکثر بھیجا رہتا ہے، وہ گھر گھر جا کے لوگوں کو بتھکیاں دے رہی ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ ہم تم آپ کے ساتھ ہیں، اور وہ راشن پہنچا رہی ہے ان کو۔ میں نے کہا مجھے رونا صرف اس کا ایک کلپ اور دکھا دو کہ وہ روئی ہو فلسطین کی کوئی ویڈیو دیکھ کے، یا وہ روئی ہو کسی کی غربت کو دیکھ کے، وہ روئی ہو کسی کا ایکسیڈنٹ یا کسی بھی چیز کو دیکھ کے، ایسے ہی بے ساختہ وہ روئی ہو، بس مجھے ایک دکھا دو۔ تو نہیں بھیجا، ہو سکتا ہے وہ روئی بھی ہو، مجھے نہیں پتا، میرے پاس نہ میں اس کی ویڈیوز دیکھتی ہوں نہ کچھ، جو میرے پاس آتی ہے تو میں اس پہ تھوڑا ریفلیکٹ میں ہر ویڈیو پہ نا ریفلیکٹ کرتی ہوں، کیونکہ مجھے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا ہے کہ داروغہ نا الملک میں کہے گا کہ تمہارے پاس انذار نہیں ہوا تھا، کوئی نذیر نہیں آیا تھا، کسی نے تمہیں وارن نہیں کیا تھا۔ تو میں نا، مجھے یہ چیز بہت کلک کرتی ہے کہ میرے پاس کوئی ریل آ گئے، کوئی میسج آ جائے، کوئی میرے پاس کوئی بھی چیز آ رہا ہے، مجھے لگتا ہے اللہ تعالیٰ انذار کر رہے ہیں، مجھے اللہ تعالیٰ کچھ سکھا رہے ہیں، مجھے اللہ تعالیٰ کچھ ڈرا رہے ہیں کسی چیز سے، تبھی یہ ریل میرے پاس آئی ہے، تبھی یہ ویڈیو میرے پاس آئی ہے، تبھی یہ ڈرامے کا کلپ میرے پاس آیا ہے، تبھی جو ہے نا کوئی اینکر کا کوئی میرے پاس یہ ایسی چیز آ گئی ہے جو میں نے خود تو نہیں جا کے اسکرول کیا، میں نے خود تو جا کے نہیں اس کو ڈھونڈا، میرے پاس وہ انذار آیا ہے، الم یاتکم نذیر۔ تو وہ جو دوزخ والا ہوگا نا گارڈ، وہ سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ روز رات کو سونے سے پہلے نا، تو میں جب سوچ رہی ہوتی ہوں تو میں نا، مجھے یہ اندازہ، میرے ٹیچر نے مجھے کہا کہ یوشا تم نے سوچنا ہے، ایچ اینڈ ایوری مومنٹ اللہ تعالیٰ تمہیں انذار کر رہے ہیں، تو کسی بھی چیز کو نا لائٹ مت لے لینا کہ بس یہ اچھا۔ جیسے کل میں نے ایک چیز شیئر کی تھی کہیں بہرحال، وہ نا میں دیکھ رہی تھی کہ جہاز اوپر جا رہا ہے، تو وہ نا انہوں نے سیکنڈ بائی سیکنڈ اس کی نا وہ ویڈیو بنائی، وہ بنائی تصویر، امیج ڈالا ہوا تھا، تو مطلب آپ کو اللہ تعالیٰ خود سوچوا رہے ہوتے ہیں، کوئی بھی آپ کے پاس امیج آ رہا ہوتا ہے تو آپ نا سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا سوچوا رہے ہیں اس کے تھرو، آپ کی وہ، آپ کا اللہ تعالیٰ کیسے دماغ کو نا کھول رہے ہیں، کیونکہ الم یاتکم نذیر، ہر چیز میں آپ کا جو ہے نا وہ انذار ہو رہا ہے، ہر چیز میں جو ہے نا آپ کا اللہ تعالیٰ آپ کو وارن کر رہے ہیں، لیکن ہم اتنے بے حس ہو گئے ہیں کہ ہمیں یہ تو ضرور فیل ہو جاتا ہے کہ اچھا اس نے مجھے ایسے بولا، وہ اس نے مجھے پوچھا ہی نہیں، اس نے مجھے یہ نہیں کیا، لیکن ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے انذار کو نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ میں جو ہوں نا اب ذرا ہنسنے بہت لگ گئی ہوں، میں بہت زیادہ نان سیریس ہو گئی ہوں، میں بہت زیادہ جو ہے نا سونے لگ گئی ہوں، میں بہت زیادہ چیزوں کو بھولنے لگ گئی ہوں، میں بہت زیادہ کھانے کی شوقین ہو گئی ہوں، میں بہت زیادہ کپڑوں کی شوقین ہو گئی ہوں، میں بہت زیادہ جو ہوں نا کسی کی محبت میں گرفتار ہو گئی ہوں، مجھے اپنے کسی بچے سے بہت شدید محبت ہو گئی ہے، یا مجھے جو ہے نا کسی سیلیبریٹی سے بہت شدید محبت ہو گئی، میں لیڈر کی محبت میں لگی، چھوٹے چھوٹے یہ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ کیا ہے، الم یاتکم نذیر۔ تو اس لیے جو بھی ریل آئے، جو بھی آئے، تو میں چونکہ اس چیز کو پروسیس میں آ گئی ہوں تو مجھے اس کا فائدہ ہی ہوا ہے۔ میں کسی بھی ریل کو، اللہ نہ کرے کوئی ایسی ریل ہو کہ جو جس میں بہت زیادہ گانے ہوں، یا کوئی ایسی چیز ہو جو فحش ہو، کچھ ہو، تو وہ تو میں اگنور کر بھی دیتی ہوں، ورنہ میں اس کو میوٹ کر کے بھی دیکھ لیتی ہوں کہ اگر یہ بھی آئی ہے تو اٹ از فرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ، میں نہیں گئی ہوں اس ریل کے پاس، میں نے اسکرول نہیں کیا ہے، میں نے جا کے ٹائپ نہیں کیا ہے کہ مجھے یہ ریما کی کوئی مووی دیکھنی ہے، یا مجھے کوئی فلاں کی مووی دیکھنی ہے، یہ میرے پاس آئی ہے ریل، الم یاتکم نذیر، کوئی تمہارے پاس انذار نہیں ہوا تھا۔ تو یہ ساری انذار ہیں، جیسے سیشن میں بھی نا، اس سیشن میں جیسے آپ تو سیشن لے رہے ہیں، میرے ایک سیشن ہوتا ہے جو کہ ویکلی ہوتا ہے وچ از فار 5 hours، وہ 5 گھنٹے کا میں سیشن ایک مطلب ہفتے میں ایک دن ہوتا ہے، وہ میں لیتی اس لیے ہوں کہ اس 5 گھنٹے کے سیشن میں مجھے صرف 2 منٹ کی کوئی بات ہوتی ہے جو مجھے انذار، اللہ تعالیٰ مجھے سمجھ آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ والی جو انہوں نے جملہ بولا ہے نا اسپیکر نے، وہ صرف اور صرف میرے لیے بولا ہے، کیونکہ میں پورے ہفتے پریشان رہی ہوں، اللہ تعالیٰ سے اہدنا الصراط المستقیم مانگتی رہی ہوں، اللہ تعالیٰ نے اس ہفتے مجھے جو ہے نا وہ یہ الکہف کے اکارڈنگلی کہ اس جمعے سے اگلے جمعے تک نور ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے بتاتے ہیں کہ 5 گھنٹے میں اتنی اٹینٹیو ہو کے سنتی ہوں، نوٹس بنا رہی ہوتی ہوں کہ مجھے پتا ہوتا ہے وہ بس 1 2 منٹ یا 3 منٹ یا 5 منٹ کا وہ جملہ ہوتا ہے جس سے مجھے پوری کی پوری، لیکن وہ میں 5 گھنٹے مس نہیں کر سکتی اس کے لیے، مطلب میں یہ نہیں کر سکتی ہوں کہ اچھا وہ بس 5 منٹ اللہ تعالیٰ مجھے بتا دیں، کیونکہ وہ پوری بیس بنا رہا ہوتا ہے میری۔
مجھے اتنا فرق پڑتا ہے، اور وہ اتنا فرق پڑتا ہے کہ وہ میرے پورے کے پورے اندر کی جو میری گندگی ہے، میری اپنی جو اندر اللہ تعالیٰ نے جو رکھی ہوتی ہے نا، آپ کی ایک غلاظت ہوتی ہے کہ ایک انسان کی روح کی بھی غلاظت ہوتی ہے، جسم کی بھی غلاظت ہوتی ہے کہ آپ اتنا نیگیٹو سوچنا شروع ہو جاتے ہیں، یا آپ جو ہے نا دنیا کی طرف مائل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. وہ ایک جملہ جو ہے نا ان کا، وہ سب چیزیں بالکل اللہ تعالیٰ دماغ ٹھکانے پہ لے آتے ہیں کہ اب سیدھی ہو جاؤ. کیوں؟ کیونکہ انذار ہو رہا ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ثم قست قلوبکم من بعد ذلک. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ قست ہو گیا تھا، ٹھیک ہے، دل سخت ہو گیا تھا، اور آپ کا میرا دل سخت ہو رہا ہے. تو نماز میں خود پتہ چل رہا ہے کہ اپنے دکھ تو یاد آ گئے. اللہ تعالیٰ، اللہ شوہر نے ایسے ڈانٹ دیا تھا، بچوں نے توجہ ہی نہیں دی، اتنی خدمت کی امی نے کہہ دیا کہ تم نہیں، بڑی بہن زیادہ وہ کرتی، چھوٹی بہن زیادہ توجہ دیتی ہے، بھائی جو ہے نا وہ خیال رکھتا ہے، تم تو پوچھتی بھی نہیں ہو، بس اب روئے جا رہے ہیں روئے جا رہے ہیں. تو یہ رونا دل کا نرم ہونا نہیں ہے، یہ تو اپنے لیے میں نے روئی، میں اپنی دکھ مجھے یاد آ گئے کہ اچھا اس نے یہ کیا تھا، اور فلاں نے پیسے کھا لیے، درزی نے سوٹ اچھا نہیں سیا، یہ تو میرے اپنے دکھ ہیں. ثم قست قلوبکم من بعد ذلک. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اتنی نعمتیں دے کے بھی انہوں نے میری بات ہی نہیں مانی، ہیلا بازی، حجت بازی. اور پھر کیا کہ ختم اللہ علی قلوبہم. یہ اللہ تعالیٰ چونکہ کہہ رہے ہوتے ہیں، آنکھیں ناک سب دے کے بھی، یعنی کہ جو آنکھیں دیے، کان دیے، انہوں نے دل کو استعمال ہی نہیں کیا، تو اب دل بند ہی کر دیا میں نے، ان کا دل سخت ہو گئے. تو کچھ لوگ جو ہیں یتفجر من الانہار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ پانی، a lot of water. تو وہ جو ہے نا، ان کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ دل جن کے بہت زیادہ سخت ہو جاتے ہیں. اور کچھ میں سے ہوتے ہیں جیسے آگے آپ کے سامنے لکھا ہے کہ فار انڈیڈ دیر آر اسٹونس فرام وچ ریور برسٹ فورتھ اینڈ دیز آر سم دیٹ اسپلٹ اوپن اینڈ واٹر کمز آؤٹ فرام دیم. اب آپ کے نا، آپ کا دل تو سب نرم ہوتا ہے، لیکن آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. اب آپ کو کوئی ایکشن پلان نہیں پتہ چل رہا، ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک آیت پڑھ کے نا آپ کا رونا آ جائے، ہو سکتا ہے وہ جنت کی کوئی آیت ہو سکتا ہے وہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہوں کہ میں معاف نہیں کروں گا، میں جو ہوں نا بدلہ لوں گا. بس وہ ایک آیت ایسی ہوتی ہے کہ آپ کو رونا آنا شروع ہو جاتا ہے کہ اچھا یہ آیت کلک کر کے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کچھ دل ایسے ہوتے ہیں جو بس ان کو نا، وہ بس انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کو کوئی ایکسیڈنٹ نظر آ گیا، ان کو کوئی پوسٹ نظر آ گئی، کوئی حدیث نظر آ گئی، تو اس سے نا ان کے چشمے پھوٹے پڑتے، یعنی کہ وہ تھوڑا سا پانی آ رہا تھا، ایک پتھر جسے چشمے پھوٹے پڑ رہے ہوں، ٹھیک ہے، تو ان کے اندر نیکی ہوتی ہے، وہ خیر ہوتی ہے. وہ کرسچن بھی ہو سکتے ہیں، جو بھی ہو سکتے ہیں، ان کو کسی ذاکر نائی کیا، کوئی مفتی مینگ کیا، پھر ہو سکتا ہے نعمان علی خان کی کوئی وہ ان کو کسی نے شیئر کر دی ویڈیو، یا انہوں نے خود بھی دیکھ لی، یا انہوں نے فلسطین کو کوئی دیکھ لیا تو ان کے آنسو نکل آئے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کچھ دل ہیں جو بہت، ہو سکتا ہے 20 سال نہ روئے ہوں، 30 سال نہ روئے ہوں، ان کے دل پتھر ہی رہے ہوں، لیکن ان میں سے پانی پڑتا رہا پڑتا رہا پڑتا رہا، 1 سال سے ان پہ پانی پڑ رہا ہے، اب ان کو رونا آنا شروع ہو گیا. اب وہ بائی ڈیفالٹ رو رہے ہیں، اب وہ اللہ کو یاد کر کے رو رہے ہیں، وہ گناہوں کو یاد کر کے رو رہے ہیں. تو اب ہمیں نا تھوڑی سی امید بنتی ہے کہ اچھا چلو الحمدللہ ہمارے دل سخت نہیں ہوئے ہیں نا، ورنہ تو بالکل انسان ہوپلیس ہو جائے کہ اب تو انسان نا سوسائڈل بھی ہو جاتا ہے، بہت ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، اور سخت جان ہو جاتا ہے کہ اچھا میں تو کسی قابل رہا نہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے نہیں، ایسا نہیں ہے، پانی پڑ رہا ہے، کسی نے بتا دیا، بار بار انذار کیا، بار بار ریمائنڈر دیے، تو ایسا ہوا کہ اچھا ہاں اب ہمیں جو ہے نا یہ ریمائنڈر آیا تھا، یہ ریمائنڈر آیا تھا بار بار، تو پھر نہیں اب تو واقعی میں کر ہی نہیں پا رہی ہوں، میں 1 سال سے ریمائنڈر لے رہی ہوں لیکن میں اب تک ایکشن پلان کی طرف نہیں آئی ہوں. تو وہ پھر کیا ہوتا ہے، ان کے آنسو نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر یہ کہ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ اگر آپ دیکھیں تراویحوں میں ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ پورا قرآن سن رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک دفعہ بھی 30 دن میں ایک دفعہ بھی اتنی ساری رکعتوں میں بھی نہیں گرتے رکوع میں. اور کوئی انسان جو ہوتا ہے وہ کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ ایک دفعہ نماز، یعنی کہ ہو سکتا ہے کسی نے تراویحاں پڑھی ہوں، یا ہو سکتا ہے کوئی 2 مہینے جماعت میں جا رہا ہو، اور وہ جیسے ہی امام کہتے ہوں کہ سبحان چلیں اللہ اکبر، ہے نا، کوئی تلاوت کی انہوں نے، اب ہمیں تلاوت سمجھ بھی آ گئی ہو سکتا ہے، لیکن ہمیں کوئی بائی ڈیفالٹ ہم نہیں گئے، آٹو پائلٹ پہ ہم چلے گئے بس رکوع میں. لیکن اب یہ ہے کہ پریکٹس کرتے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ ان پہ روز روز پانی پڑ رہا تھا، روز یہ پریکٹس کر رہے تھے رکوع کرنے کی. ہو سکتا ہے وجیحہ، یوشا، بسنا، باقی لوگ، حمزہ، یہ بار بار پریکٹس کر رہے تھے، ان کو پریکٹس تھی رکوع پہ جانے کی، لیکن یہ پریکٹس نہیں تھی کہ ہمیں خود سے رکوع میں جانا چاہیے، کہ ہم نے العصر پڑھ لی یا ہم نے التکاثر پڑھ لی تو ہم بس اب اللہ تعالیٰ کھڑا نہیں ہوا جا رہا، اب ہمت نہیں بن رہی، آپ کیسے فیس کریں گے آپ کو، اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں نماز میں، اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں. تو کیا ہے کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پھر ان کے باقی آنسو نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور آتا ہے یہ کوئی فوراً نہیں آتا ہے. میں خود بہت، ایسا نہیں ہے کہ آپ ہر وقت روتے ہیں کچھ ہو، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ روز روز پھر ایک وقت فکر ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیوں آنسو نہیں آ رہے ہیں، یا کیوں رکوع جو ہے نا دل نہیں چاہ رہا کہ آپ کے لیے جھکے، اپنے آپ کو جھکا دیں آپ کے لیے. اتنا تنتناتے پھرتے ہیں، سینہ تان کے پھر رہے ہوتے ہیں کہ میں کون، اور میں کیا، اور میں میرا نام، اور میں کیوں جھکوں کسی کے آگے، لیکن پھر دل جاتا ہے اللہ تعالیٰ تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے. تو رکوع کرنا بائی چوائس بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، جو ہم مشق کر رہے ہوتے ہیں تو پھر بائی چوائس رکوع کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ سورہ حجرات کی آیت نمبر جو 14 یہاں پہ ساتھ نے رکھی ہے، سورہ حجرات میں نے، ہاں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قالت الاعراب
آمنا، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اعراب جو ہے نا، یعنی کہ جو بیڈونس تھے، جو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ولیجرز جو آتے تھے، یہ کم پڑھے لکھے تھے، تو یہ آگے کیا کہتے تھے؟ آمنا، ہم ایمان لے آئے، قل لم تؤمنو، تو اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں ان کے کہ تم ایمان نہیں لائے ہو، تم یہ نہیں کہو کہ ہم ایمان لے کر آئے ہیں، مت کہو یہ، ولیکن قولوا اسلمنا، تو تم ابھی نا صرف ایکسیپٹ کیا ہے تم نے، تو واقعی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کچھ چیزوں کو نا صرف سن رہے ہوتے ہیں، ہم اتنے مہینوں سے سیشنز لے رہے ہیں تو ہم نے ایکسیپٹ کرنا شروع ہو گئے، ورنہ ہم آتے ہی نا، بہت سے لوگ ہیں سیشن جوائن کیے آتے ہی نہیں ہیں، تو انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا اس چیز کو کہ نہیں ہمیں نہیں سمجھ آ رہی، ہمیں نہیں، ہمیں بورنگ لگتا ہے، ہمیں یہ لگتا ہے، ہمیں وہ لگتا ہے، تو وہ چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ایمان کا لیول نہیں آیا ہے، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی لیول ہی نہیں ہے، تم کیا کہو؟ وَلَٰكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا، تو ابھی صرف یہ سمجھ لو کہ کون سے لیول پر ہو، کہ ابھی ہم نے صرف اور صرف ایکسیپٹ کیا ہے، ہم ابھی صرف تسلیم سرنڈر کیا ہے کہ ٹھیک ہے اب اللہ تعالیٰ ہم نے مان لیا آپ کی باتیں، اب ہم سمجھنا شروع ہو گئے، ہم ماننا شروع ہو گئے۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، تو تمہارے ایمان ابھی دلوں میں نہیں آیا ہے، ٹھیک ہے۔ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ، تو کرنا کیا پڑے گا ایمان لانے کے لیے، دل کو نرم کرنے کے لیے اللہ کی اطاعت کرنی پڑے گی، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی اطاعت، تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیا کرے گی؟ ایمان کے لیول پر لے آئے گی، کر رہے ہیں میں اور آپ اللہ تعالیٰ کی اطاعت، میں اور آپ کر رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ دلوں کی، اللہ تعالیٰ کیفیت بتا رہے ہیں کہ ایک لیول ابھی نیچے ہو، لیکن بے دہانی میں جو نمازیں پڑھ لی ہیں نا، اس کا کیا ہے؟ لا یلدکم من اعمالکم شیئا، تو یہ مت سوچو کہ ابھی میں نے 20 سال تو اللہ تعالیٰ ایسی نماز پڑھی تھی، پتہ نہیں ان کا کیا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ تمہارے کیا کرے گا؟ اجر ضائع نہیں کرے گا، تمہارے وہ جو تم نے نمازیں بے حسی میں پڑھ لی ہیں نا، بغیر کسی سمجھے بوجھے، وہ بیکار نہیں ہو گئے، اتنے سارے روزے تم نے پڑھ لیے ہیں، ابھی روزوں کی اہمیت پتہ چلی ہے اس رمضان، اور پچھلے 2022 تک روزے جو تھے وہ بالکل ہی ایسے پڑے ہیں کہ بس کھانا پینا اور پکوڑے سموسوں میں ہی زندگی گزر گئی، تو اتنے سارے روزے کیا بیکار ہو گئے؟ نمازیں ویسٹ ہو گئی ہماری؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر آپ اللہ کی بات مانیں گے اور رسول کی تو اعمال ضائع نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو خیر اب قرآن کی آیات پڑھ کر خود کو اب سنبھالا نہیں گیا کسی انسان کو، اب رکوع میں گر گیا وہ، اور کیا کہا کہ سبحان ربی العظیم، کہ اللہ تعالیٰ آپ پرفیکٹ ہیں، فلالیس ہیں، میرا رب جو ہے وہ، اپنے رب کو ذہن میں رکھیں، واپس لے کر آئیں، کہ اب چونکہ رب کا لفظ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے، ان شاء اللہ تعالیٰ سبحان ربی العظیم کو ہم دوبارہ ضرور دیکھیں گے۔ قرآن کا رکوع میں حکم بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ورقعوا مع الراکعین، اور بہت ساری آیات جو رکوع کے حوالے سے اس پہ غور و فکر کریں، اور انسان پھر اللہ اکبر کرتا ہے آیت پڑھنے کے بعد، اور پھر وہ آیت پڑھتے 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 جو ہے وہ چلا جاتا ہے، کہاں چلا جاتا ہے؟ رکوع میں چلا جاتا ہے، کہ اب اللہ تعالیٰ اب نہیں کھڑا ہوا ہو جا رہا، اب بالکل نہیں ہمت ہو رہی، تو یہ ہر دفعہ نہیں کیفیت ہوگی، لیکن اس کیفیت کو ڈیولپ کرنے کی عادت ڈالیں ان شاء اللہ تعالیٰ۔ اب ہم رکوع اور سجدے کو دیکھیں گے کسی اور سیشن میں، لیکن ہم نے کیسے دیکھنا ہے کہ چلے میں آپ کو تھوڑا سا یہ ہنٹ دے دیتی ہوں کیسے، کہ آپ یہ ضرور دیکھیں کہ سبحان ربی العظیم جو رب ہے، اب آپ رکوع میں جب جائیں گے تو اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ رب ہیں، اور اللہ کی تخلیق میں کمی بیشی اگر نظر آ بھی رہی ہوتی ہے نا، غصہ بھی نظر آ رہا ہوتا ہے، پیار بھی، لیکن پالنے میں کوئی کمی بیشی نظر نہیں آ رہی، ٹھیک ہے۔ تو رب کو دیکھنا ہے، سبحان ربی العظیم، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ رب بولا ہے، سبحان اللہ العظیم نہیں بولا اللہ تعالیٰ نے، ربی العظیم کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ آپ ناراض ہو رہے ہوں مجھ سے زیادہ، یا آپ نہ مجھے پیار بہت زیادہ کر رہے، کوئی فیور زیادہ اچھی کر دی ہو، میرا کوئی کام بن گیا ہو، یا اور کیا ہو سکتا ہے کہ کوئی تخلیق میں کمی بیشی نظر آ رہی، بیمار ہو گئی ہوں، کچھ بھی چیز سوچ سکتی ہیں، لیکن کیا پالنے میں کوئی کمی بیشی ہوئی ہے؟ تو سبحان ربی العظیم، اللہ تعالیٰ سورج نہیں رکا میرے لیے، چاند نہیں رکا، بارش ابھی بھی برسی، نافرمانی کی یا میں نے فرما برداری کی، تو ربی العظیم، تو رب کو ضرور دیکھنا ہے، عظمت کے سامنے، اللہ کی عظمت کے سامنے جھکنا ہے، کہ انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے آگے اپنے آپ کو چھوٹا کر لیتا ہے نا، یہ بالکل ایسے مجھے لگتا ہے کہ نا بچوں کو نا ہم پڈی بٹھاتے ہیں نا، جیسے ہم اپنے کمر پہ بٹھا لیتے ہیں، تو بٹھانے کے لیے کیا کرتے ہیں ہم، اتنا ٹال انسان ہوتا ہے، اور چھوٹے سے 1 فٹ کے بچے کے لیے 1.5 فٹ کے بچے کے لیے وہ اپنے آپ کو بالکل بینڈ ڈاؤن کر لیتا ہے، جیسے رکوع کی حالت میں، اور اس کے لیے وہ چھوٹا ہو جاتا ہے، بچے کو یہ بتانے کے لیے کہ تم چھوٹے ہو تو میں تمہیں اپنے بٹھانے کے لیے میں بھی چھوٹا ہو گیا ہوں، تو بالکل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہم یہ والا کام کر رہے ہوتے ہیں کہ، اور جھکے ہوئے بھی ہوتے ہیں اور بول بھی رہے ہوتے ہیں، لربی الحمد، سبحان ربی العظیم، تو پھر ہم جو ہیں اس کے بعد سبحان ربی العظیم اور بہت سارے اور بھی ہمارے جو ہیں وہ ورڈز ہیں جو یا کلمات ہیں جو ہمیں جو ہے نماز میں رکوع میں کرنے چاہیے، جو کہ آپ لوگوں کو پتہ ہونے چاہیے کہ وہ کون کون سے کلمات ہیں، ٹھیک ہے۔ ویسے تو جنہوں نے نماز نبوی کی ہوئی ہے ان کو پتہ ہونا چاہیے، لیکن جنہوں نے نہیں کی ہوئی وہ نماز نبوی کی کتاب نکالیں، یا میں گروپ میں شیئر کر دوں گی، یا آپ کسی سے دوست سے لیں، یا کسی ویب سائٹ پہ جا کے لیں، کون سے الفاظ ہیں ان کو یاد کریں، سبحان ربی العظیم ہے، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح ہے،
सुबहानक व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंत है, सुबहानक रब्बी व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा अग़फिरली, सुबहानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा अग़फिरली, सुबहानक व बिहम्दिका अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही अस्तग़फिरुल्लाहि व अतूबु इलैह। ये सारे कलमात जो है रुकू में आप कर सकते हैं। अच्छा, ये रुकू में कब कैसे कर सकते हैं? जब आप जमात से पढ़ रहे होते हैं ना, तो इमाम जब वो आप देखेंगे, अब मुझे नहीं पता पाकिस्तान में क्या होता है, यहाँ पे जब इमाम करवा रहे होते हैं तो एक ख़ास मस्जिद में जो कभी कभी मैं जाती हूँ, मेरा अक्सर वीकेंड पे वहाँ पे जाना पड़ होता है उस एरिया में, तो मैं हमें नमाज मिलती है वहाँ पे ना, तो वो इमाम जो है ना वो रुकू और तशहुद के बाद बहुत देर तक जो है ना वो कुछ पढ़ रहे होते हैं, दुआएं मांग रहे होते हैं, तो उसमें ना फिर आप ये सब दुआएं आपको आनी चाहिए। हम क्या कहते हैं, सुबहान रब्बिल अज़ीम, सुबहान रब्बिल अज़ीम, सुबहान रब्बिल अज़ीम, तो पता भी नहीं चल रहा होता क्या मांग रहे हैं। तो सुबहान को देखें, ठीक है, सुबहान को बार बार जाके गौर व फिक्र करें कि अल्लाह ताला आप हर चीज़ से पाक हैं, तो मैं आपके बारे में कोई ऐसी चीज़ अज्यूम नहीं कर सकती जो मैं इंसान को जिस पे अज्यूम कर रही होती हूँ या उस पे क्राइटेरिया पे बिठा रही होती हूँ। आप बिल्कुल हर उस चीज़ से, उस फॉल्ट से पाक हैं। तो इसलिए वो सब कलिमात आपको पता होने चाहिए, और अपनी सुन्नतों में भी जो है ना वो कलिमात आप बोलें। अगर जमात से जो मर्द पढ़ते हैं तो उनको शायद हो सकता है उनके इमाम जल्दी से सुबहान रब्बियल अज़ीम 3 दफ़ा पढ़ते हैं और उठ जाते हैं, तो आप सुन्नतों में जो है वो अल्लाह ताला को तारीफ़ किया करें रुकू में जाने के लिए, कि उसमें क्या है कि सुबहान रब्बियल अज़ीम, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी, और इसके अलावा जितने भी कलिमात हैं, अब वो कलिमात ज़ाहिर है इंशाअल्लाह ताला हम देखेंगे, वरना आप उस पर खुद भी गौर व फिक्र करें कि हम कह रहे हैं कि सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही अस्तग़फिरुल्लाह व अतूबु इलैह। सिर्फ यही देख लें कि अल्लाह ताला आप तो पाक हैं, मैं रुकू में चली गई हूँ और मैंने कोई ऐसी तिलावत करी है सूरा की कि मुझे लगा है कि मैं अपनी तारीफ़ें करी थी, यहाँ पे तो अल्लाह ताला बता रहे हैं आसमान को देखो, फलां चीज़ को देखो, ये देखो, तो सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, अल्लाह ताला वाक़ई आपकी तारीफ़ है। अस्तग़फिरुल्लाह, मुझे तो आप माफ़ कर दीजिए, पता नहीं मैं क्या सोच रही थी और मैं कैसी कमी पेशियाँ निकाल रही थी आपकी तख़लीक़ में, व अतूबु इलैह, और मैं आप ही की तरफ पलटती हूँ। तो ये छोटी छोटी चीज़ें कैसे मैटर करेंगी ये कलिमात, जब आप तिलावत पे गौर व फ़िक्र करेंगे, ठीक है। जो तिलावत आपको समझ आ गई है, जो तफासिर आपको समझ आ गई हैं, आपने वो नमाज़ों में जब पढ़नी है तो आपकी कैफ़ियत ही बदल जाएगी। तो इंशाल्लाह ताला हम अब इसके बाद जो है वो करेंगे कि अब हम रुकू में चले गए हैं, वहाँ पे कुछ हमने कलिमात कहे हैं, फिर हमने तारीफ़ बयान की ना अल्लाह ताला की रुकू में। तो अल्लाह ताला अब रुकू में क्या होता है, फॉर एग्जांपल हमने कहा कि नहीं अल्लाह ताला आपकी ज़ात बहुत ही पाक है, तो अब तारीफ़ कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट तरीक़ों से, और दिल में भी कैफ़ियत आ गई है कि नहीं मैं तो कुछ हुई नहीं अल्लाह के आगे, मैं तो भी ये तिलावत पढ़ी है तो मुझे तो लगा मैं इतनी बोनी हूँ, मैं तो अभी इतनी गुनाहगार हूँ। तो अल्लाह ताला सुबहान रब्बियल अज़ीम सब्बूहुन कद्दूसुन रब्बुल मलाइकतु व रूह, आप तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इतने पाक हैं, सारी तारीफ़ें आपकी हैं। तो अब ये तारीफ़ें सब कर रहे होते हैं ना, तो उठ रहे होते हैं जैसे ना बेचैनी हो गई है, जैसे ही उठ रहे हैं ना तो किसी ने, जैसे होता है ना ड्रामे में कि कभी देखते हैं कि मज़ार में कोई खड़ा हुआ है तो कोई पीछे ना उसका वो आता है मजावर आता है, वो थपकी देता है, या हम कभी फॉर एग्जांपल रुखसती हो रही होती है ना, तो मैं कभी भी ये पोस्चर देख रही होती हूँ कि झुकने वाला पोस्चर कहाँ कहाँ हम देख रहे होते हैं, तो मैं देख रही होती हूँ कोई इंसान झुका हुआ है ना, तो कोई आके उसको थपकी देता है, चलो चलो बस अब ठीक है हो गया, अब सीधे हो जाओ, है ना। तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि समी अल्लाहु लिमन हमिदा, अल्लाह ताला थपकी दे रहे हैं कलाम के ज़रिए, सुन ली है मैंने तुम्हारी हमद जो तुमने मेरे बारे में की है ना, जिस बंदे ने भी मेरी हमद की है ना मैंने सुन ली है, खड़े हो जो शाबाश अब। तो फिर हम सीधा खड़े हो जाते हैं। तो वो नमाज की कैफियत कि मैं तारीफ़ कर रही थी, पता नहीं अल्लाह ताला को वो तारीफ़ झूठी तो नहीं लग रही, फेक तो नहीं लग रही, प्रिटेंड तो नहीं मैं कर रही हूँ, अल्लाह ताला को मेरे दिल की कैफियत पता चल गई है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं नहीं, समी अल्लाहु लिमन हमिदा, जो तुमने तारीफ़ अभी की है मैंने सुन ली है, लेकिन चूंकि सोच हमने खुद नहीं सुनी होती तो हम अल्लाह ताला ने हमारी क्या सुननी है कैफियत। तो इंशाल्लाह ताला नमाज को हम और डिटेल में ज़रूर देखेंगे, क्योंकि ये हमारी ज़िंदगी का दिन का 5 टाइम का हिस्सा है और मरते दम तक है। सफ़र में भी माफ़ नहीं है, किसी भी हालत में माफ़ नहीं है, किसी भी हालत में माफ़ नहीं है। बैठ के पढ़ लो, लेट के पढ़ो, पढ़नी ज़रूर है। तो इस इतनी इम्पोर्टेंट जो चीज़ हो तो उसको बहुत गौर से पढ़ें। ये इतना प्यारा कनेक्शन आपका अल्लाह सुब्हानहू व तआला से होता है कि जिसको हम जितना गौर व फ़िक्र करें हमें उतना ही समझ आएगा। तो इंशाल्लाह ताला आज की हम नमाज़ को ख़त्म करते हैं। चूँकि आज का ये प्लान था नहीं, आज सिर्फ सहाबियात थी, तो इसलिए मैं सामने वरना पीपीटी आपके सामने लगाती और हम वो अल्फ़ाज़ जो हैं जो रुकू के थे वो हम उस पे गौर व फ़िक्र करते, हम ये देखते कि ये अल्फ़ाज़ क्या हैं। तो इंशाल्लाह ताला वो जब नेक्स्ट सेशन होगा तो वो आपके साथ पीपीटी वो अल्फ़ाज़ शेयर हो जाएंगे, तो आप लोग उस पे ज़रूर गौर व फ़िक्र कीजिएगा, वरना अभी भी आप जाके खुद गौर व फ़िक्र करें कि मैं अल्लाह ताला को झुक के क्या कह रही हूँ। मैं झुकती ही नहीं हूँ किसी के आगे, कितना मुझे कोई कह रहा होता है बेटा थोड़ा झुक जाओ शौहर के आगे झुक जाओ, बॉस के आगे झुक जाओ, चलो तुम थोड़ी सी नरम पड़ जाओ, तुम ही झुक जाओ बेटा, क्या हो गया अभी, हम कह रहे होते हैं ना, लोग हमें कह रहे होते हैं, तो हम कितनी उनसे आड़ीबाजी कर रहे होते हैं, हुज्जतबाजी की हम ही रह जाएंगे, अम्मी हर वक्त आप हमें ही कहती हैं झुकने के लिए,
لیکن اللہ کے لیے جھکنا جو ہے، اللہ تعالیٰ کسی کے آگے نہیں جھکا رہے ہیں، پوری زندگی اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کسی کے آگے جھکو، کبھی بھی نہیں کہا ہے، کبھی بھی نہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کسی کے آگے جھکو، نہ ہمیں جھکنے کا پسند کرتے ہیں، سختی سے منع ہے جھکنا، ذرا سا بو ڈاؤن کرنا بھی سختی سے منع ہے جھکنے کے لیے کسی کے بھی آگے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنا کوئی ایسا نہیں ہے کہ ماں کہیں بیٹا ہم اللہ کے آگے جھکو، وہ ہم خود جھکتے ہیں، خود جھکنا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ واقعی بے بسی پتہ چل گئی ہے، اپنی اپنی بے اختیاری پتہ چل گئی ہے، اپنا فلا پتہ چل گیا ہے، اپنی شارٹ کمنگس پتہ چل گئی ہیں، اپنی ویکنس پتہ چل گئی ہے، لیکن پتہ تو چلے، پتہ ہی نہیں نا اصل میں، پتہ اپنی ساری اسٹرینتھ، اپنی تعریفیں، اپنی اچھی اچھی سائڈیں، ہر وقت سوچ رہے ہیں کہ میرے اندر کیا خوبی ہے، مجھے کیوں نہیں جھکنا چاہیے، میں کیوں نرم پڑوں، میں کیوں صبر کروں، میں کیوں شکر کروں، سارا دن یہ سوچ رہے ہوتے ہیں نا، تو پھر ہم جھکنا بھی پسند نہیں کرتے، اللہ کے آگے بھی نہیں جھک رہے ہوتے کہ بس ٹھیک ہے کر دیا ہم نے جتنا اللہ کے لیے کرنا تھا۔ تو میں نے اس لیے آپ کو بولا کہ اپنی غلطیاں، اپنی اوقات انسان کو پتہ ہوتی ہے نا، آپ کو مجھے آپ کی اور آپ کو میری نہیں پتہ، لیکن مجھے اپنی اور آپ کو اپنی پتہ ہے کہ ہم کیسے انسان ہیں، ہم کیسے کہاں سے سٹارٹ کیا تھا، ہماری کیا حرکتیں تھیں، ابھی بھی ہم کتنی دفعہ گرتے ہیں بچتے ہیں، گرتے ہیں بچتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر اٹھا لیتا ہے۔ تو وہ یاد کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری تو واقعی کوئی اوقات ہی نہیں ہے۔ تو جب اپنے آپ کی چیزیں نگیٹو سوچیں گے نا، تو آپ دیکھیں کہ جھکنا شروع ہو جائیں گے آپ اللہ کے آگے، یہ بائی ڈیفالٹ ہماری اس میں آ جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں سچوائی ایسے رہے ہیں انسان میں، ہم نے یہی دیکھا ہے نا کہ تم کیا چیز تھے، لم شیء مذکورہ، تم تو کوئی چیز تھے ہی نہیں جو تمہارا ذکر بھی کیا جاتا، کوئی ورتھ ہی نہیں تھی تمہاری۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے ہمیں جھکا رہے ہوتے ہیں کہ پھر تم کیا بنو گے، پھر تم شکر گزار یا کافر، پھر اگر سوچ لو گے کہ کیا ورتھ تھی تو پھر شکر گزار بن جاؤ گے، اگر نہیں سوچو گے تو پھر کفورہ والی کیٹیگری میں رہو گے۔ تو اس لیے اپنی نا نیگیٹو اور اپنی گندی سوچ سوچا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا پیٹرن ہی یہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام سے بھی ہمیں ملتا ہے کہ وہ اپنے بارے میں نا سوچا کرتے تھے، ایون یہ کہ حضرت عمر کے بارے میں آتا کہ وہ مجمع میں جب خطاب کرتے تھے اور اتنا بڑا مجمع لگا ہوا ہے، سیشن ہزاروں لوگوں کا سیشن، سامنے لوگ بیٹھے ہیں، تو وہ ان کو نا فیل ہوتا تھا کہ اچھا میرے سیشن میں اتنے لوگ ہیں، اتنا صحابہ اکرام سب بیٹھے ہیں، مومنین سب بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ نا یاد کرتے تھے اپنے برے وقت کو کہ عمر تم کیا تھے، تم تو ان لوگوں میں سے تھے جو تمہارا باپ بکریاں چراتا تھا، یعنی کہ اپنی لو کیسٹ، یعنی کہ ایک انسان، بتا آپ حضرت عمر کو سوچیں نا کہ وہ ہیں خلیفہ وقت ہیں، ٹھیک ہے، اور خلیفہ وقت صرف یہ نہیں ہے کہ کسی ایک پورشن کے ہیں، عرب کے خلیفہ ہیں، اسلام کے خلیفہ ہیں، ہر جگہ ادھر سے ادھر فتوحات کرے چلے جا رہے ہیں، اور کیسے اپنی اوقات یاد کر رہے ہیں، یعنی کہ اپنے وہ کیسے یاد دلا رہے ہیں۔ تو سورہ الاحزاب میں ان کے اس میں اللہ تعالیٰ نے تفاسیر میں جو مفسر لکھتے ہیں کہ پھر جو ہے نا وہ اپنے آپ کو یہ مینشن کیا کرتے تھے کہ عمر تم جو ہو نا، تمہارا باپ جو تھا وہ کیا تھا، اور تم کس یعنی کہ خاندان کے تھے، تم تو اللہ کو مانتے بھی نہیں تھے، اور تم جو تھے چرواہے تھے، اور تمہارا باپ جو تھا بھوکا پیاسا، تم رہتے تھے اس کی وجہ سے۔ تو یہ یاد کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ اتنے لوگوں کو دیکھ کے تکبر نہ آ جائے، تو یہ اپنے تکبر کی نفی خود کریں۔ اب آپ کو میں بتاؤں یا آپ مجھے بتائیں کہ اچھا یہ بیٹا یہ بات یاد کر لینا، آپ نے یہ یاد کرنا کہ کیسے پیدا ہوئے تھے، یہ یاد کر لینا امی نے کتنا مارا تھا، تو اس سے فرق نہیں پڑے گا، ہمیں خود پتہ ہے کہ ہماری اوقات کیا ہے اور کہاں کہاں ہم جو ہے نا اپنی اوقات دکھا دیتے ہیں۔ تو رکوع کرنا پھر اچھا لگے گا، تو پھر لگے گا کہ اب جھک جاتے ہیں اللہ کے آگے، اب اللہ کو بھی کیا پریٹینڈ کریں کہ ہم کوئی چیز ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ۔ باقی کسی کا کمنٹ میں ایک دفعہ دیکھ لوں کہ فون ذرا دور ہوتا ہے میرے پاس۔ چلیں کوئی سوال نہیں ہے کسی کا، اور آپ لوگ اپنی نمازوں کو امپروو کریں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ سے تعلق جو ہے نا نماز کے تھرو ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے سب سے بیسٹ بڈی ہیں، بہت اچھے ہیں، اللہ تعالیٰ بیسٹ فرینڈ ہے، بیسٹ کمپینین ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں تمہارا ولی ہوں، میں تمہارا جو ہوں وہ وکیل ہوں، میں تمہارا جو ہوں وہ مددگار ہوں، اتنی ساری اپنے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں، میں یہ ہوں تمہارے لیے، میں یہ ہوں، اور ہم اللہ کو کچھ بھی نہیں سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کو اب سمجھیں گے انشاءاللہ، اور جھک جھک کے بتائیں گے اللہ تعالیٰ کو انشاءاللہ تعالیٰ۔ کل فجر کی نماز میں آئی ہوپ کہ آپ لوگوں نے عشاء پڑھ لی ہو، ورنہ عشاء کی نماز میں اور تہجد میں یا پھر فجر کی نماز میں آپ لوگ جو ہے کانشیس ہو کے فجر کی نماز میں آپ نے اچھی سی تلاوت کرنی ہے۔ اس تلاوت سے پہلے ایک دفعہ ترجمہ پڑھ لیجئے گا، اور اس ترجمے سے اپنے آپ کو سوچیے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے کیا بتا رہے ہیں، اور پھر نماز پڑھیے گا، اور آپ پھر دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی نمازیں جو ہیں وہ بہت زیادہ اچھی ہو جائیں گی، خشوع آ جائے گا۔ ثم قست قلوبکم پہ جا کے دوبارہ تفسیر دیکھیں البقرہ میں اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں، یہودیوں کے بارے میں کیا بتا رہے ہیں، اور وہ 3 کیٹیگریز جو پانی کی اللہ تعالیٰ نے جو بتایا نا، کیفیت دل کی بتائی ہے، تو اس میں دیکھیں کہ میرا ابھی کس لیول پر ہوں، کہ میرا دل واقعی پھٹ گیا ہے، یا میرے ابھی صرف آنسو ہی نکل رہے ہیں، یا میرا دل سخت ہو گیا، او اشد قسوہ ہو چکا ہے۔ تو اپنے آپ کو ضرور چیک کرتے رہیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یہ ضرور دعا مانگیں اس
اس کے بعد نماز کے بعد مانگا کریں، تشہد کے بعد جب درود شریف پڑھ لیں تو یہ دعا مانگا کریں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اللہ تعالیٰ آپ کے دین پہ چل تو پڑی ہوں لیکن نا ثبات نہیں ہو رہا ہے، فرمنس نہیں آ رہی ہے، ڈگمگا جاتی ہوں، تو مقلب القلوب آپ ہی تو ہیں جو دل کو کر سکتے ہیں، اور کون کرے گا، کس کے پاس جاؤں، کس سے کروں، سیشن سے بھی فائدہ نہیں ہو رہا، قرآن سے بھی فائدہ نہیں ہو رہا، تو یا مقلب القلوب، تو اللہ تعالیٰ کو للکار رہے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ کہاں ہیں آپ مقلب القلوب، آپ ہی تو ہیں ٹرنر آف ہارٹس، آپ ہی تو کریں گے، یہ کون کرے گا، اور کیا کرنا ہے آپ نے، ثبت قلوبی، اللہ تعالیٰ میرے دل کو ثابت کر دیں، فرم کر دیں، علی دینی، کس چیز پہ، کہ مجھے محبت ہو جائے کسی سے، میرا کام میں دل لگ جائے، میں اپنے گھر کے کاموں میں اچھے سے شوق سے کروں، نہیں، علی دینک، آپ کے دین پہ چلنا مشکل لگنے لگا ہے کیونکہ کوئی اور کر ہی نہیں رہا، اکیلے کر رہے ہیں، اور ایسا لگ رہا ہے کہ تقویت نہیں مل رہی، انفورسمنٹ نہیں مل رہی، ایسا لگ رہا ہے کہ بس میں اکیلی ہوں، تو اعلیٰ دینک، تو آپ ہیں میرے دل کو قابو، تو یہ دعا جب مانگیں گے نا انشاءاللہ تو اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں کو نرم کر دیں گے، ٹھیک ہے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔